السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں، اور کل کے لیے سوری، کل ناول کا یہ والا پارٹ آنا تھا لیکن نہیں آ سکا کیونکہ میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو ویڈیو نہیں کمپلیٹ کر سکی۔ چلیں آج شروع کرتے ہیں، اور کوشش کروں گی کہ آج پورا کمپلیٹ ہو جائے۔ سب کی دعاؤں اور مرادوں کے بعد وہ لمحہ آ ہی گیا جب ذیشان حیدر ملک کو اس کی ظالیں آفیشیلی دینے کا فیصلہ ہوا۔ ذیشان کو سیلون سے ارمان نے پک کیا تو اپنی ہی لک ذرا شائن کروائی، مگر آج سارا حسن دولہے پر رہے تبھی ارمان نے بہت زیادہ تیاری سے گریز برتا۔ ویسے بھی دونوں خاندانی حسین تھے تو فرق کرنا مشکل تھا، کون محفل پر طاری ہوگا اور کون حاوی۔ وہ لوگ واپس جا مینشن آ چکے تھے، ایونٹ یہی لان میں تھا، یہاں ساری سجاوٹ کی گئی تھی اور دولہے کی کچھ دیر میں انٹری تھی۔ وہ مجھے سچ میں مل رہی ہے جانو ویر، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ذیشان نے بلیک کلر کا ٹیکسیڈو پہنا تھا جس کا بلیزر شائنی تھا، جبکہ ویسے ہی کلاسی شوز جو اس کے پیروں پر جچ رہے تھے۔ دائیں کلائی پر رسٹ واچ اور مڈ فنگر میں ارجمند کی مردانہ رنگ جس کا اپنا نکھار تھا، جبکہ پوری لک ایسی توبہ شکن کہ مڑ کر ہر کوئی آج دولہے کو دیکھنا نہ بھولتا۔ دراز قد، مضبوط سراپا کھڑی، خوبصورت نین نقش اور بھوری آنکھیں، پھر چہرے پر تراشی شیو، جیل سپرے سے ایک خاص تناسب میں میسی دکھائی دیتے سر کے گھنے بال، دلکش ہونٹوں پر رقصم و غم سرشار مسکراہٹ۔ کہیں سے بھی تو آج ذیشان اگنور کرنے والا نہیں تھا۔ بس سنبھال کر رکھنا اسے، تجھے اپنے دل نکال کر دے رہا ہوں، اور رہوں، پتہ نہیں تیرا پیار سہ بھی پائے گی یا نہیں۔ شدتِ سہنا مہربان روحوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، مجھے بتا وہ تیرے ساتھ خوش رہتی ہے یا ابھی بھی گھبراتی ہے؟ ارمان نے پرفیوم اٹھائے، ذیشان کی گردن کے دونوں اطراف ہلکا سا سپرے کرتے واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے قراری سے پوچھا۔ تو ذیشان کی مسکراہٹ دیکھنے لائق تھی۔ میرے ساتھ وہ بس میری رہتی ہے، وہ مجھے ہر روپ میں عزیز ہے، تجھے اولنے کی ضرورت نہیں ارمان، جتنا شدید پیار تو کرتا آیا نا، اسی پیار میں تھوڑے سے مطلبی رد و بدل کے بعد میں اسے دگنی شدت سے چاہوں گا۔ رہی بات والی، اس سے پہلے یہ بے کا دولہا پٹری سے اترتا ارمان کی خفت کے مارے کان لال پڑے۔ بکواس مت کر، وہ نہیں پوچھا۔ ارمان نے اس کی شرٹ کے کالر کو جماتے نظریں چرا کر جھاڑا تو ذیشان کے لب مسکا دیے۔ پوچھ لینا، تجھے دو راک ہے۔ ذیشان نے لہکتے ہوئے اکسایا تو ارمان نے ذیشان کی شریر نظریں دیکھتے ہوئے اسمائل دی۔ بتا، شرم تو تجھے آنی نہیں ہے؟ ارمان کی اجازت دینے کا انداز وکھرا تھا۔ وہ میرے ساتھ سکول میں آ چکی ہے، آگے سمجھ جا، اب اتنے بھی بے شرم نہیں کہ اپنے اور زالے کی ہر بات تجھے بتا دوں۔ دیکھ، تو میرا یار ہوگا پر سالہ بھی ہے۔ وہ نخریلا آج تو جان بنا ہوا تھا۔ جانے کیا ہوا کہ ارمان نے بے اختیار ذیشان کو اپنے گلے لگائے بھیج لیا۔ یہ ایک اظہار بھی تھا اور یہ ارمان کا اسے دعا دینے کا انداز بھی تھا، شکریہ کہنے کی ایک ادا بھی تھی۔ ذیشان نے اس کٹھور دل سے یوں لگنے کے لیے بہت انتظار کیا تھا، کیونکہ ارمان صاحب کرتا تھا، گلے لگانے سے خوف کھاتا تھا۔ اسے لگتا تھا جب ہم گلے لگتے ہیں تو اپنے چھپائے ہر ڈر محبت کی ہر سامنے والے شخص کے لیے پالی شدت عیاں کر دیتے ہیں، اور آج سے پہلے تک وہ اظہار سے کوسوں دور آباد رہنے والا ارمان شیرازی تھا۔ مجھے پتا تھا انیہ تجھے انسان بنا دے گی، تو نے مجھے گلے لگانے میں اتنی دیر کر دی کہ اب میں ایموشنل ہو رہا ہوں۔ میں نے تیرا ایسا گلے لگنا بہت مس کیا جانو ویر، تجھے یاد ہے اسکول تک ہم ایسے ہی گلے ملتے تھے؟ اور پھر آج ارمان کی صورت ذیشان کو اداس ہونے نہیں دے سکتا تھا، تبھی اس کی مضبوط بازوؤں کو جکڑے روبرو لایا، اور پھر مجھے گلے لگانے سے خوف آنے لگا، محبت کرنی اور چیزیں جتانی اور، جبکہ نبھانی اس سے بھی مختلف۔ ذیشان، میں نے یہ سب تجھ سے اور انیہ سے واپس سیکھا۔ میں سمجھتا تھا میرے ڈر میری ذات کا ناسور بن چکے ہیں، پر مرہم کی یہی ادا نرالی ہے کہ جب وہ ملتا ہے زخم کے نشان تک کو مٹا دیتا ہے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں جسے تجھ سا بھائی، یار اور ہمدرد ملا، جس نے ہمیشہ میری طرف رہ کر مجھے حوصلہ دیا۔ میں اپنی زندگی میں ہمیشہ تیری موجودگی چاہتا ہوں۔ تو میرے اندر جگر کا کام کرتا ہے جس کے بنا میری زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ تو نے جس محبت، عزت اور مان سے زالے کو سمیٹا، میں دعا کرتا ہوں تیرے اور زالے کے آسودہ لمحے تم دو کی رضا تک ٹھہر جایا کرے۔ بہت سا پاؤ ایک دوسرے کو۔ میں بہت پیار کرتا ہوں تجھ سے جیشو، تو دنیا کا بہترین شاعر ہے اور دلاسا بھی۔ آج جب ذیشان کی زندگی مکمل ہو رہی تھی تو جانو ویر نے بھی دل کے کونے کونے موجود حسرت کا توڑ اتنے برادرانہ نصیحت بھرے اعتراف سے کر دیا کہ حدیں ختم ہو گئی۔ ذیشان کی آنکھیں سچ میں اتنی شفقت و محبت پر رنگ بدل گئی۔ انیہ نے سچ میں اس آدمی کو بدل دیا تھا۔ مجھے رلانے کے پورے پلان بنا کر آیا ہے نا تو؟ بول، ایسا کرتا ہے کوئی؟ ذیشان نے شکوہ کنائی جتائی۔ ہاں، دل تھوڑا دکھا بھی تھا۔
نہیں کرتا، پر تو مستحق ہے، تو دنیا کے ہر سکھ کے لائق ہے۔ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ تیری کیا اہمیت ہے۔ وہ دونوں ایک جان تھے، پر کبھی کبھی رشتوں کی تازگی اور ان میں جان لوٹانے کو اظہار بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ پھر سے گلے لگے تھے۔ ذیشان حیدر کا سکون ماننا ضروری تھا۔ ارمان اپنی ظالے کی محبت کو دکھ ہی چھوڑتا، ایسا ممکن نہ تھا۔ روبرو ہوتے ارمان نے شفقت سے ذیشان کا ماتھا چوما۔ میری روح، میری تو جان۔ ارمان کا ہنس کر کہنا ذیشان کی بجلی میں لوٹا گیا۔ میں کسی کی جان جو نہیں سوائے اپنی ذالو کے۔ جناب اترا کر واپس آئینے کی طرف پلٹ کر اپنے نکھرے سراپے کو تاڑنے لگا۔ تبھی ارمان نے کمر میں زور سے مکہ ٹھوکا۔ لاڈ پیار کے لائق نہیں ہے تو، مکہ کھا اور نکل آ باہر۔ مہمان تیرا دیدار کریں تاکہ میں ظالے کو دیکھتا ہوں۔ بیٹا اگر وہ ذرا بھی ڈری لگی تو رخصتی کینسل کر دوں گا۔ ارمان نے دولہے کو آج بھی دھمکانا شروع کر دیا، جس پر ذیشان شرنگیز ہنسا، کیونکہ ظالے سے ڈرتی ایسا اس نے چانس ہی نہ چھوڑا تھا۔ ارمان روم سے نکلا تو انیا اپنا پستہ کلر میکسی ڈریس بمشکل سنبھالتی وہیں آتی رکی تو ارمان اس کو سر تا پیر دیکھ کر رفتہ مسکرایا۔ یہ سب کڑیاں بھی سیلون سے آج اپسرائیں بن کر آئی تھیں، اور انیا تو پہچانی نہیں جا رہی تھی، اور ستم کے گرے لینس بھی چڑھا کر ارمان کی نقل کرنے کی پوری سازش کر چکی تھی۔ ارمان کی شرٹ کا کلر بھی بہت لائٹ پستہ تھا، تو سب کپلز نے آج میچنگ کی تھی۔ یہ آنکھوں کا کیا اشر کیا ہے، تمہاری اپنی اتنی پیاری ہے۔ ارمان نے انیا کے گل والوں کو ہاتھ بڑھا کر چھوا، اور سوال پر وہ دونوں ہاتھ ارمان کے کندھوں پر ٹکائے ذرا روبرو ہوئی۔ ہیلز پہن کر اور کہرڈاتی برابر آنے کے چکروں میں تھی۔ بس میرا دل چاہا کہ گرے آنکھوں کا مزہ لیا جائے۔ وہ مسرور اور ہنگامہ پروری کے سنگ ارمان کے دل کے تار چھیڑ گئی۔ وہ تو تم لیتی رہتی ہو میری آنکھوں کا مزہ، دل کہہ رہا ہے تمہاری یہ ساری تیاری قطرہ قطرہ کر کے بگاڑ دو۔ یہ لپسٹک لانگ لاسٹنگ ہے؟ ارمان اس کے سراپے سے اٹھتی غیر محسوسانہ انداز میں 400 آوی ہوتی میگ میں مدوش ہوئے۔ آخری سوال انیا کے نابی لبوں کو تکتے کر گیا۔ انیا بلش کی۔ آپ کے میسری جنون کے آگے اس کا لانگ لاسٹنگ ہونا بھی نہیں ٹک سکتا۔ کیا اتنی پیاری لگ رہی ہوں؟ وہ مخمول لہجے میں ارمان سے پوچھنے کے بیچ دبا دبا مسکرا رہی تھی۔ ہاں تبھی تو ہل نہیں پا رہا۔ وہ بدحواس لگا۔ آج ہلنا ہوگا کیونکہ 10,000 لگا کر آئی ہوں خود پر میری سمرن۔ یہ لپسٹک شیڈ بھی ہے بھی نہیں میرے پاس۔ انیا نے چہرے کے پاس ہوتے سرگوشی کی۔ میں تمہیں دنیا کا ہر لپ شیڈ دلا دوں گا، لیکن تمہیں ہمیشہ میرے لیے میسر رہنا ہوگا ہر لمحہ۔ انیا کو اس کی دیوانگی پر پیار آیا۔ وہ دھیرے سے ارمان کے مضبوط سینے میں چھپی۔ ہر لمحہ میسر ہوں، آپ کے لیے دھڑکتی ہوں، آپ کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں اتارا ہے۔ آپ کے بچے کی ماں بننا صرف میرے نصیب میں ہے۔ میں سب سے زیادہ آپ کی ہوں ارمان۔ آپ کے لیے میسر ہونے کی وہ مجھے کسی شرط کی ضرورت نہیں، جو آپ کی خواہش وہ میرے لیے جان کی طرح عزیز۔ وہ خوبصورت دل والی ایسے اظہار کر کے ارمان کو کسی لائق نہ چھوڑتی تھی۔ خود ہی سینے سے نکلتی وہ اپنے ہونٹوں کو ارمان کے ہونٹوں کے ذرا پاس مس کرتی شرما کر دور ہوئی۔ تو موصوف اطراء میں کچھ زیادہ پیارے لگے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اور ظالے کی خبر لیں۔ بیچاری کو آفت کا جہاں جو ملنے والا ہے، مل کر حوصلہ دیتے ہیں اسے۔ اس پر دونوں کے چہروں پر شرارتی مسکراہٹ رقص کی، تو دونوں ساتھ ہی ظالے کے روم کی طرف بڑھے، جو دادیوں سے پیار سمیٹنے کے بعد دلہن بنی اولیہ اور علین کے ساتھ تھی۔ سلور کلر کے لہنگے میں ظالے ڈائمنڈ کی ساری جویلری زیرتن کیے ہوئے کسی ڈائمنڈ جیسی ہی لگ رہی تھی۔ اس کے ڈریس میں بھی خاص چاندی کے دھاگے اور کرسٹل موتی ستاروں کا کام تھا، جو علین نے خاص ظالے کی شادی کے لیے بنوایا۔ چونکہ وہ نازک سی تھی تو لہنگا زیادہ ہیوی نہیں تھا، نہ دوپٹہ، بس پوری شرٹ ایمبرائڈریڈ تھی۔ شرٹ تھوڑی پیچھے سے بیک لیس تھی، مگر ڈوریوں سے بندھے ہونے کے سبب گھیرے دار دوپٹے کے کور نے اسے چھپا رکھا تھا۔ ناک کی بالی میں لٹکے چھوٹے سے ایک موتی نے الگ ہی آفت مچائی ہوئی تھی۔ جیولری بھی ہیوی نہیں تھی، پر بہت پیاری تھی۔ بال ظالے نے میسی بن میں مقید کیے، اسی بن پر دوپٹے کو اٹکائے سنبھال رکھا تھا۔ علین نہ جانے کتنی بار ظالے کے اس روپ کا صدقہ اتارا۔ پھر ایک خوبصورت سا چوڑی دار بریسلیٹ جو بلیک ڈائمنڈ سے جڑا تھا ظالے کی نازک کلائی میں خود بنایا۔ بہت پیارا ہے یہ ماموں۔ ظالے اس کی خوبصورتی پر فدا ہوئی۔ تمہاری ممی کا ہے، شادی سے پہلے پہنتی تھی، بہت پسند تھا اسے۔ جب تمہارے بابا کے ساتھ گئی مجھے سوتا چھوڑ کر، تو یہ میرے تکیے تلے اپنی نشانی سمجھ رکھیں۔ مجھے لگتا ہے تم اپنی ماں کی کوئی ایک نشانی ڈیزرو ضرور کرتی ہو، باقی ان کی خوشبو تم سے ہمیشہ آئے گی، اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ علین جانتا تھا وہ اس موقع پر اپنے پیرنٹس کو مس کر رہی ہے، تبھی تو اتنا پیارا گفٹ دے کر علین نے اس کو دلاسا دیا۔ ظالے نے اس بریسلیٹ کو چوما تو اس کی آنکھیں بھیگی۔ وہ ماموں کے بازوؤں میں سمٹی تو علیہ کی آنکھیں بھی ذرا نم ہوئی۔ میں آ جاؤں؟ جلال کی انٹری پر سبھی جذباتی ٹرانس سے نکلے۔ وہ قریب آیا اور جھک کر ظالے کا سر چوما، اور اس کی عنایت تھیلی کھولے وہاں ایشین کنٹریز ٹور پیکٹ 2 ماہ کا ہنی مون گفٹ رکھتے مسکرایا۔ ظالے نے نظر اٹھائی تو جلال نے اسے آنکھ ونک کی۔ علیہ اور علین بھی مسکرائے۔ خوب انجوائے کرنا میری گڈی۔
تم علین کی طرح ہی مجھے پیاری ہو، اپنے کام وام چھوڑے بس تمہارے ولیمے کا زردہ کھانے رکا تھا سچی، ورنہ میرا یار تو میری ہی بہن لے اڑا، آپن تو مسکین غریب ہو گیا نا۔ جلال کی حسرت پر وہ ان کے بھی فوراً گلے لگی۔ ہاں وہ جلال ماموں کا تھینک یو اس لیے بھی کرنا چاہتی تھی کہ اس کے ماموں خوشبو کو واپس لانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ مسکین غریب ہوں آپ کے دشمن، میں ہوں آپ کی فرینڈ، ماموں کو اب علیہ کے پاس رہنے دیتے ہیں۔ وہ جلدی سے سب کی لاڈلی بن جاتی تھی۔ جلال کا سیر و خون بڑھا اور علین کی محبت بھری دوستانہ نظریں بھی وصول کی۔ جان میرا پتر، میری دعا ہے روح زمین پر موجود ہر مخفی و عیاں رات تمہارا اور ذیشان کا مقدر بنے، میرا چھوٹو سا بچہ۔ جلال نے شفقت سے اس کا سر چوما تو وہ اتنی پیاری دعا پر آمین کرتی نمدیدہ مسکرائی۔ جلال مسکراتا باہر نکلا تو انیہ اور ارمان کی آمد مزید مسکراہٹوں کا سبب بنی۔ وہ لالہ کو دیکھتے فوراً سے ان کے سینے لپک کر لپٹی تو انیہ علیہ تو مسکرائیں۔ علین کے دل تک ٹھنڈک پہنچی۔ آج آنکھوں سے زالے کو ارمان کے گلے لگا دیکھ حقیقی سکھ ملا تھا۔ ستارہ لگ رہی ہو، ارمان نے اس کا سر چومتے پیار سے کہا تو وہ روبرو ہوتی بھیگی آنکھوں سے ہی ایسی انوکھی ستائش پر ہنسی۔ وہ جو بیش قیمتی ہو، وہ جس کی چمک کبھی ماننا پڑے، جس روشنی کے لیے کبھی سورج یا چاند کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ میں نے زندگی میں جو مما کے بعد شدید محبت کی وہ تم سے کی زالے۔ میں نے تب سے تمہیں اپنی بہن مان کر پیار کیا، جب تم اپنی ماں کی کوکھ میں تھی تبھی میری تم سے محبت اتنی شدید تھی۔ ہاں تم وجہ ہو کہ میں موت کے دہانے کھڑا ٹوٹا سہما زندگی کی طرف لوٹا، اپنے پیرنٹس کی موت کو بھول گیا۔ تمہارے ننھے ہاتھوں نے جب مجھے چھوا، جب تم پہلی بار میری گود میں دی گئی، باخدا میں دنیا کا سب سے خوش انسان بن گیا۔ اتنی جلدی تمہیں رخصت کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا، پر ذیشان کو لے کر میں آنکھیں بند کیے پرسکون ہوں۔ وہ تمہیں سنبھالنے کی اہلیت رکھتا ہے، کبھی بھی تنگ کرے وہ گدھا بس چپ چاپ میرے پاس آ جانا، تمہیں سمیٹ لوں گا اور اس گدھے کو سیٹ کر دوں گا، نظر نہ لگے روشن ستارے کو۔ ارمان کے اظہار اعتراف نے ان دونوں نفوس کو دنگ کیا، حیرتوں کے سمندر میں غرق کر دیا۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ لالا میں ابھی دنیا میں سب سے زیادہ پیار آپ سے کرتی ہوں، ممی سے بھی زیادہ، وہ بھی تو دل و جان سے قربان تھی میرا بچہ، جانتا ہوں تبھی تو ہمیشہ تمہیں نظروں کے سامنے رکھا، تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی۔ آباد رہو آپ کا شکریہ علین جا۔ وہ زالے کا ماتھا چومے اختتام میں علین جا کی طرف متوجہ ہوا، جس نے آگے بڑھ کر زالے کے دور ہوتے ہی ارمان کو اپنے گلے لگایا تو جیسے مال میں ایک شفقت گلی، اور انیہ نے زالے کو گلے لگایا۔ ماموں کہہ سکتے ہو تم بھی، اتنے شیر جوان آدمی کا ماموں بننے میں مجھے ذرا ہچکچاہٹ نہ ہوگی، کیونکہ یہ آدمی کتنا پیارا تھا نا۔ ساری زیادتیاں بھول کر گلے لگانا تو کوئی علین جا سے سیکھتا، ضرور کہوں گا۔ وہ روبرو ہوا تو مسکراہٹ اس کی اوپر سے گرے آنکھوں کی چمک۔ زالے دگنی خوش تھی کہ آج اس کی حسرتیں ساری دم توڑ گئیں اور اب دل ہر فکر سے آزاد بس ذیشان حیدر ملک کا ہونے کو مچل رہا تھا۔ فائنلی یہ جذباتی سیشن مکمل ہوا تو آفتیں باہر نکلی۔ فائنلی دولہا دلہن کی انٹری کا وقت آ چکا تھا۔ زالے علیہ اور علین کے ہمراہ پہلے باہر آ چکی تھی اور ذیشان کے ممی بابا نے اس کو باری باری لاڈ پیار دیے۔ باقی ذیشان اور انیہ کی پوری فیملی نے ڈھیروں ستائش پیار دیا، مگر جب دولہے کی اپنی یار اور پارٹنر کے ساتھ انٹری ہوئی تو جیسے ہر ادھورا پن ختم ہو گیا تھا۔ آگ لگ گئی تھی، رنگ دہک گئے تھے، موسم گلفام ہو گیا تھا۔ انیہ اور ارمان باقی گیسٹ کی طرف گئے تو دولہا صاحب تو وہیں تھم گئے، اس کی آنکھیں زالے پر جو جا کر ٹھہر گئی تھیں۔ اس کا حسن دیکھنے اور سراہنے کو مزید مجھے 2 آنکھیں چاہیے، میسر 2 تو اس لڑکی کی آنکھوں پر ہی روک گئی تھی۔ وہ یہ وہی لڑکی ہے جو میری ہے؟ بڑے مجمع جب وہ دلہن بنی سامنے آئی تو ذیشان حیدر ملک ایک کونے میں کھڑا دیوار کا سہارا لیے بڑبڑایا کہ سب نے دلہن کو چھوڑ کر گردنیں گھمائے صدمے سے لڑکھڑاتے دولہے کو دیکھا تھا۔ وہ ایسا دیوانہ تھا جو اپنی محبت کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر بدحواس ہو گیا تھا، کیونکہ وہ پہلی بار سجی تھی اور پور ذیشان حیدر کے لیے کسی ہیرے موتی کی شکل اختیار کر آئی تھی۔ وہ ایسا بکھلایا، ایسا مبہوت ہوا کہ اس سے بدحواسی دور کرنے کو وہ ساری رسموں سے پہلے ہی ذیشان کے آ کر گلے لگی تھی، کیونکہ موصوف دل پر ہاتھ رکھ کر ڈرا چکے تھے۔ ہر طرف جیسے فسوں پھیلا تھا، کچھ کی نظریں جھکی، کچھ مسکرائے، کچھ ہوٹنگ کرنے لگے۔ ارد گرد کی پرتپش نگاہوں کو محسوس کیے زالے اپنی بے اختیاری پر خائف ہوتی ذیشان سے جلدی سے دور ہوئی تو نظریں اٹھانا 2 بار ہوا۔ یہ کیا کروا دیا آپ نے مجھ سے؟ زالے کی آواز کانپی اور وہ اسے شرمندہ کیسے رہنے دیتا؟ زالے کا ہاتھ پکڑے وہ پلٹ کر سب مہمانوں کے بیچ بنے رستے سے گزرنے لگا، جہاں فرشی آتش بازی چل رہی تھی، سر سے پھولوں کی پتیوں کی برسات ہو رہی تھی۔ وہیں جو میں کرنا چاہتا تھا، سب کے سامنے تمہیں گلے لگانا، وہ اس کے ساتھ چلتا اپنی بدحواسی سے مکمل نکل چکا تھا۔ زالے کے پاس ابھی بھی سب کو دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ بیک گراؤنڈ پر رومانٹک میلوڈی میوزک تھا اور ہر آنکھ اس خوبصورت جوڑے پر رشک سے ٹکی تھی۔ میں سب سے نظریں نہیں ملا پا رہی ہوں ذیشان، وہ سر تھا پیر کانپی، تم پورا ایونٹ مجھے دیکھ لینا، وہ اسے مشورہ دیتا مسکرایا۔ اتنی بے شرم ہوں کیا؟ وہ اعتماد میں واپس آئی، سب کے بیچ گلے لگی ہو آ کر
کس رہ گئی تھی بس پھر سرٹیفائڈ بے شرم کہتا تمہیں، جب سب کی نظریں روشنی کے آلے میں چلتے دو پر تھی۔ اس لمحے یہ آدمی اپنی بے باک گفتگو سے ذالک کے کانوں سے دھواں نکالنے کے در پہ تھا۔ خدا کی پناہ، گلے لگنا کیوٹ ہے، وہ خود کو تسلی دیتی پیاری لگی۔ کس کیا ہے؟ وہ برا چھیڑ رہا تھا، پردے کی چیز۔ ذالک نے ہمت کی، سب کی طرف دیکھا تو اس کی سب کی آنکھوں کی محبت مزید تسلی بنی۔ آئی وانٹ کس ناؤ، میری ٹھڑک چیک کرو۔ وہ اس کی بات پر گھبرا کر اس کی طرف دیکھ لگی جو ٹھڑکیوں کا باپ لگا۔ ذیشان خدا کے لیے، جب مل گئی تو جی بھر کر لیجیے گا، آگے ہی میں گلے لگ کر آکورڈ سچویشن میں پھنسی ہوں۔ وہ ڈانٹ کر واپس نظریں پھیر گئی، بس اسٹیج آ چکا تھا۔ جی بھر کر آر یو شور؟ وہ لوگ اب اسٹیج پر حاکم تھے، ہر کوئی اس نظر لگ جاتے حسین قبل کو دیکھنے میں مصروف، دعاؤں کے خزانے دان کر رہا تھا۔ جی فار ہیڈ کس تک کی اجازت نہیں، پلیز منت کرتی ہوں۔ ذالک نے تبھی سی ساتھ کھڑے ہی سرگوشی کی تو ذیشان کی محظوظ مسکراہٹ کتنوں نے دیکھی۔ آج لاڈ نہیں ہوں گے، آج بس میری دیوانگی دیکھو گی تم۔ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں، ہاتھ پکڑ لو تاکہ تھوڑا سکون میں آؤں۔ ذالک نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے گرد دبتا محسوس کیے بھاری سانس لی، کیونکہ وہ کچھ زیادہ ہی جان کو آ رہا تھا۔ پورے فنکشن کے بیچ ذالک کا دل جگہ پر نہ آیا، خود کو ذیشان کی نظروں میں محسوس کرتی رہی، اور ارمان کا دل تو تھا گولی والا بدلہ لینے کا، پر اسے ذیشان بنا کچھ پیے پلائے ہی ٹیلنٹڈ لگتا تھا، تبھی جانے دیا۔ ہر کوئی بہت خوش تھا، یہ شادی سچ میں آلسن کی شاندار شادیوں میں ایک ثابت ہونے والی تھی، کیونکہ ہر چیز بہت دل ربا تھی۔ علین جا کی لاڈلی فائنلی اور آفیشیلی ذیشان کی ہو گئی تھی زہ نصیب۔ رسموں کے بعد فائنلی ذیشان کے حوالے اس کی ذالک کر دی گئی۔ تمام لیڈیز نے ذالک کو روم تک پہنچایا جو ڈریس کے بوجھ سے تھک چکی تھی۔ دادیاں اور ساسو ماں کے جانے کے بعد جب بس علیہ اور رانیہ تھی ذالک کے پاس، جبکہ باہر مرد حضرات بھی ابھی ذیشان کو چھوڑنے کے موڈ میں تھے، اور یوں بیٹھک لگی تھی جیسے صبح تک وہ لوگ نہ تھکنے والے ہوں اور نہ ہلنے والے۔ یار مجھے اس ٹبر سے بچا کر نکالنا، میرے کانوں سے خون نکلنے لگا ہے ان کی سٹوریاں سن سن کر۔ ارمان بھی وہیں تھا، پر اپنی دعائی بولنے کے بجائے ذیشان نے میسج کر کے ارسال کی، مجھے گولی دی تھی نا جس سے میری نائٹ برباد ہوئی، بیٹا ان رشتہ داروں کو بھی وہی ریونج گولی سمجھ۔ میں کہتا ہوں انیا کو کہ ذالک کو کہے کہ چینج کر کے سو جائے۔ ارمان نے بیچارے دولہے کی دکھ کی راگی نوچ لی۔ جانو ویر قسم سے کچھ ہو جائے گا مجھے نہ کر ظلم، مجھ معصوم پر نکالنا مجھے ان جوگوں کے بیچ سے۔ بیچارہ دعائیوں پر اترا تو ارمان کو کچھ ترس آیا، تبھی بہانے سے وہ ذیشان کو تمام میلز کے بیچ سے نکال کر لے گیا، اور وہ لوگ سیدھا روم کی طرف گئے، اور تبھی علیہ تو ذیشان کو پیار سے دیکھتی کمرے سے نکل گئی، پر انیا دروازے میں ڈاؤن بن کر رکی تھی۔ ذیشان نے بیچارگی سے انیا اور پھر پلٹ کر ارمان کو دیکھا۔ اب یہ کیا ہے؟ ذیشان نے مظلومیت کی انتہا کی۔ جیب خالی کرو میرے ویر، مفت میں ذالک تھوڑی ملے گی۔ انیا نے ہاتھ پھیلائے، آرڈر لگایا تو ذیشان نے اپنا والیٹ جس میں کریڈٹ کارڈ بھی تھا نکال کر انیا کی ہتھیلی پر رکھا۔ تو سب لے لے پر مجھے جانے دے، اور تم دونوں بھی نکلو، شاباش، خبردار اب کسی نے ہمیں ڈسٹرب کیا۔ وہ چلتا کرنے کے چکر میں تھا جب ارمان نے اس کا عقب سے گربان دبوچی گھسیٹ کر کمرے میں گھسنے سے روکا۔ پورا جا مینشن جاگ رہا ہے اور تجھے اپنی پڑی ہے۔ ارمان نے غیرت دلانی چاہیے، میری طرف سے سب کو نیند کی گولیاں کھلا دے ویر، فائر کر دے آنسو گیس، پر مجھے جانے دے۔ انیا اور ارمان نے بیچارے کو مزید تنگ نہ کرتے جانے کی اجازت دی، کیونکہ اب دولہے کا اتنا صبر آزمانا بھی ٹھیک نہ تھا۔ تنگ کیا تو چھوڑوں گا نہیں تجھے، جا کیا یاد کرے گا۔ ارمان جاتے جانتے بھی دھمکی دیتا گیا، پر انیا نے اسے بیسٹ آف لک کا اشارہ کرتے ضرور گدگدایا تھا۔ دونوں کے جاتے ہی ذیشان روم کا ڈور کھولتے اندر داخل ہی ہوا کہ نظر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ذالک پر گئی۔ ذیشان نے اپنا بلیزر عجیب سی گرمی محسوس ہونے پر وہیں اتار کر میٹرس پر پھینکا تو ذالک جلدی سے پلٹی، اور تبھی ذیشان کو اپنی شرٹ کے کف لنکس نکال کر بازو فولڈ کرتے اور خود کی طرف بے خودی سے بڑھتا دیکھ کے وہ ڈریسنگ کے ساتھ ڈال کر جا لگی۔ اتنی ٹھنڈک تھی کہ ذالک کے پیر اب ہیلز میں برف ہو رہے تھے، پر اس آدمی کو ٹھنڈک کا احساس ہونا ختم تھا۔ ذیشان، وہ اس کے پاس رکنے پر بے اختیار بھاری اور گھٹی سانس کے سنگ پکاری تو ذیشان نے اس کے دونوں ہاتھ اس کے رخساروں سے جوڑتے بنا کسی سوال جواب کے ذالک کا ماتھا شدت سے چوما تو ذالک کے جسم کی لرزش ذرا قابو آئی۔ ذالک تمہیں کھا جاؤں گا آج۔ وہ روبرو ہوتے اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے آنکھیں بند کیے بڑبڑایا، پر وہ لب دباتی مسکرائی، پہلے مجھے اس ڈریس سے آزادی دیں، پھر جیسے کھانا ہے کھا لیں، میں گر پڑوں گی ذیشان۔ وہ مسکراتے مسکراتے روانس ہوئی تو ذیشان نے اسے ذرا خود سے دور کیا۔ تمہارے لیے سمپل سا ڈریس بھی لیا تھا آج کے لیے، پتہ جو تھا اپنی نازک جان کا، خود چینج کر لو گی یا میں کرواؤں؟ ذیشان نے اس کے میسی بان پر اٹکے دوپٹے کو ذالک کے وجود سے دور کرتے میٹرس کی طرف اچھالا تو ذالک خود ہی ذیشان کے جب آگے پلٹی تو ذیشان اس کی دودھیا کمر پر ڈوریوں کے دھن سے جنجال پر جرجری لے بیٹھا۔ اتنا ظلم! وہ اس کے کمر کے بلائی حصے پر جھک کر ہونٹوں کے لمس بکھیرتا سرگوشی میں بولا تو ذالک اس پسائی کیونکہ ذیشان اس کی گردن کے پچھلی طرف ہونٹوں کی شدت بڑھا گیا۔ ان ڈوریوں کو کھول دے۔
وہ بھاری سرگوشی بولی تو ذیشان نے اس کے کندھے کو چومتے ذرا پیچھے ہو کر وہ ساری ڈوریاں ایک ایک کر کے کھول لی۔ سالے کی شرٹ اب بس پیچھے کی ہو کر تھوڑی سی زپ پر اٹکی تھی۔ ذیشان نے اسے اپنی طرف پلٹایا اور اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھائے، ہاتھ بڑھا کر اس کی شرٹ کو گلے سے ذرا ہٹاتے ہی اس کی گردن کو دیوانگی سے چومنے لگا، جس پر زالے نے اس کے بالوں کو مٹھی میں لے کر کھینچا۔ تم انچ انچ ہونٹوں سے سراہنے لائق ہو۔ اسی مدوشی میں وہ اس کی رخسار تک آیا، پر وہ اپنے ہونٹوں پر جھولتا موتی رقیب لگا تو دروازے پر ہوتی دستک ویلن۔ زالے نے جلدی سے اپنے کندھوں اور گلے سے ڈھلکی شرٹ سنبھالی۔ ذیشان میں جا مینشن کمفرٹیبل نہیں، بہت لوگ ہیں یہاں۔ اس سے پہلے وہ دروازے کی طرف جاتا، زالے نے اس کی گردن کو دبوچ کر روکتے اس کے گال سے گال لگاتے منت کی، ویٹ اے منٹ جانا۔ زالے نے اس کے سمجھانے پر جلدی سے اس کو چھوڑے ڈریسنگ ٹیبل سے اترتی اپنا دوپٹہ اٹھایا اپنے گرد لپیٹ گئی تو ذیشان نے اس کے دیکھتے ڈور کھولا تو سامنے ذیشان کی ممی تھی۔ وہ کچھ اسپیشل دعائیں دینے آئی تھی۔ ابھی ان کو رخصت کیا ہے کہ پھر سے دستک ہوئی۔ اب بھابھی آئی تھی اور ایسا جب 3-4 بار ہوا تو ذیشان نے دروازہ ہی ان لاک رہنے دیا اور زالے کے پاس آیا۔ ہم چل رہے ہیں، لیکن یہ ناک کی بالی مت اتارنا، نہ جیولری نہ ڈریس، میں خود اتاروں گا، گاڑی میں ملو مجھے باہر، چادر اوڑھ لینا بس۔ ذیشان نے اسے سنجیدگی سے تاکید کی اور اپنا بلیزر اور ڈریسنگ پر رکھی گاڑی کی چابی لیے وہ کمرے سے نکلا تو زالے نے بھی جلدی سے چادر جا کر کبرڈ سے نکالی اور خود پر اوڑھے وہ باہر نکل گئی۔ دونوں رازداری سے جا مینشن سے نکلنے کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ کر شرارت بھرے مسکرائے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گو جسم سے اٹھتی سرد لہریں زالے کو گدگدا رہی تھیں، پر وہ ایکسائٹڈ تھی۔ یہ سرپرائز ہے جانا۔ وہ پراسرار ہینڈسم بنا ہوا تھا۔ زالے نے ہاتھ بڑھا کر ذیشان کے تھائے پر سہلایا تو ذیشان نے سرسری سی نظر خود کی طرف دیکھتی زالے پر ڈالی اور گاڑی بریک لگا کر سڑک کنارے روکتے ہی اس کو بازو سے پکڑے اپنی طرف کھینچ لیا۔ زالے کانپ سی گئی۔ ڈونٹ ٹچ می لائک دس، کچھ ہوتا ہے، تم چاہتی ہو میں یہی نگل جاؤں تمہیں؟ وہ اس کے ہونٹوں تک جھولتی وہ موتی گھورتے شدید جنونیت سے بولا کہ زالے تک سہم گئی۔ نہیں بس آئی وانٹ ٹو ہگ یو۔ وہ جلدی سے اس کے گلے لگی۔ ذیشان نے اس کو اپنے بازو میں بھیج ڈالا، رگ رگ میں مانا سکون سرحیت کا کیا تھا۔ میں تمہیں چھونے کو مار رہا ہوں، ایسی کیفیت ہے میری زالے۔ وہ اس کی آواز کی یہاں پر مزید کانپی تھی، پر ذیشان نے ترس کھاتے اسے رہائی دی۔ ایسے مت کہیں، میں ہوں نا، آپ مجھے چھو سکتے ہیں۔ وہ اپنی نوز کی بالی اس سے پہلے کھینچتی ذیشان نے اس کا ہاتھ روکا۔ یہاں نہیں زالے، رحم کھاؤ خود پر۔ وہ اس کی تنبیہ پر لرزتی ہوئی پلکیں جھکا گئی۔ تبھی ذیشان نے اس کے گال چومتے دور کرتے اس کا سیٹ بیلٹ فکس کیا تو اس کی گال سے گال زور سے رگڑی۔ زالے کو یوں کرے وہ اپنے لیے تڑپا چکا تھا۔ مت کریں ذیشان۔ وہ روان سی ہوئی تو ذیشان اس سے دور ہوا۔ آج بہت کچھ کروں گا، ویٹ اینڈ واچ میری جان۔ وہ واپس سیدھا ہوا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا، پر زالے سے اپنا آپ سنبھالنا 2 بار کر گیا تھا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر وہ لوگ فائنلی منزل پر پہنچ گئے تھے۔ ذیشان نے گاڑی روکی اور خود باہر نکلے۔ وہ زالے کی طرف آیا اور ڈور اوپن کر کے اس کی مخملی ہاتھ میں جکڑی اور باہر نکلا۔ ذیشان بے ساختہ زالے کے ہونٹوں سے سامنے کا منظر دیکھ کے اس کا نام لکھ رہا جو زالے کی زندگی میں آیا ہی سرپرائز بن کر تھا۔ جا مینشن میں کوئی ان کو سکون سے ایک دوسرے کے پاس ٹکنے نہ دے گا، اس کی جناب کو پہلے ہی خبر ہو گئی تھی، تو اس نے زالے کے اسٹے ہاؤس کو اپنے اور زالے کے لیے ڈیکوریٹ کروایا۔ دور دور کے زیرو کا نام و نشان نہ تھا۔ اوپر سے حسین سرد رات، ملن کی رات، اور وہ بھی اتنی حسین جگہ جو زالے کے لیے فیوریٹ جگہوں میں شامل تھی۔ میں نے کہا تھا نا مجھے موقع ملے تو میں یہاں رات بسر کروں، بس مل گیا موقع، آ جاؤ۔ وہ مبہوت و حیران سی زالے کا ہاتھ پکڑے جیسے ہی اندر داخل ہوا۔ پورے اسٹے ہاؤس سفید، سرخ اور کالے پھولوں سے سجا تھا۔ لائٹنگ بھی تھی جن میں یہی 3 رنگ تھے، پر ملگجی پن اور فسوں خیز کمرے کی فضا میں تحلیل تھا۔ وہ اپنے اسٹے ہاؤس کو پہچاننے سے قاصر تھی۔ وہ گلاب کی طرح مہک رہا تھا۔ زالے اور ذیشان کے سراپوں سے اٹھتی مسحور کن مہک میں لپٹا تھا۔ زالے تب ہوش میں آئی جب اپنا آپ ذیشان کے بازوؤں میں محسوس ہوتے اس دل بھر کے سینے سے جڑا لگا۔ یہ بہت بڑا سرپرائز تھا، لیکن اس سے کم جو آپ کے میری زندگی کے بعد دل میں آنے پر ملا مجھے۔ آپ نے میرے ہر احساس کو ایسے سنبھالا کہ مجھے ہر لمحہ آپ سے پیار ہونے لگا ذیشان۔ میں سچ میں آپ کے ساتھ یہاں بہت سا وقت گزارنا چاہتی تھی، اور یہ خواہش تب کی جب ہم یہاں پہلی بار آئے تھے۔ آپ میرا دل پڑھ لیتے ہیں۔ وہ اس کے سینے لگی بھاری پڑتی سانسوں کے ساتھ سب کہنے کے بعد ایک ختام تک ذیشان کے روبرو ہوئی تو آج دیوانگی کا جہاں لگ رہا تھا۔ تمہیں تمہاری آنکھوں کو، جسم کو، روح کو، سبھی کو پڑھ لیتا ہوں۔ تمہیں یہاں میرے ساتھ اکیلے ڈر نہیں لگ رہا؟ ذیشان نے اس کو گھیر کر اپنے قریب سرکایا جو آج آفتوں کے دور میں جس سکون کا پل ہوتا ہے اس کی مانند لگ رہا تھا، جس کے اثار میں آتے ہی سب سکون آور بن جاتا ہے۔ ڈر کبھی کبھی نبھائے یاد دلائے جاتے مان کے نیچے کہیں رہ جاتے ہیں۔ آج وہی کیفیت ہے۔ جب آپ نے میرے لیے بلیک روز لیے تب آپ کے ہاتھ کیوں کانپے تھے ذیشان؟ وہ یہ یاد کر ذیشان کو کسی اور ہی ٹرانس میں لے گئی تھی۔ زالے، یہ ہاتھ اس لیے کانپے تھے کہ میں تمہارے آس پاس تب بھی کچھ سیاہ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ میں تمہاری 400 روشنی اور اجالے کا خواہشمند تھا۔
ایسے میں کالے پھول ہی سے ہی مجھے خوفزدہ کر گئے کہ یہ کالے ہیں تو کہیں میری تم سے جڑی خواہشوں پر حاوی نہ ہو جائیں۔ اپنے ان لمحات کے احساسات بتاتا ہوں، وہ اپنے ہر تاثر سمیت زالے کے دل میں اتر گیا، پھر ہوئے حاوی۔ وہ مسکرائی، دھڑکنیں روکتا ہوا، اس لڑکی کا نام مسکرانا نہیں، میں تمہیں سفید سے سرخ تک گھسیٹ لایا، دیکھی میری چالاکی۔ وہ خوشی و سرور سے مسکرایا تو ظالم جلدی سے اس کا چہرہ اپنے حنائی ملائم ہاتھوں میں بھرا۔ دیکھی پر صرف آپ کی محبت۔ وہ یقین دلاتے کتنی خوبصورت لگتی ہے، اسے ذیشان کسی ترازو یا پیمانے میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ تمہارے یہ ہاتھ، ان کے چھونے کی قوت مجھے روح تک جھنجھوڑ دیتی ہے۔ ذیشان نے دیوانگی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے اپنی گردن میں اپنے بازو کو حائل کرے زالے کو اس کی ویڈنگ ڈریس سمیت اپنے سینے سے لا جوڑا، جو دونوں کے بیچ ابھی کافی بے چینی اور دوری پھیلانے کا موجب تھا۔ بس ہاتھوں کی؟ زالے نے برا منایا، وہ پوری پاس تھی تو بس ہاتھوں کی ستائش کیسے سہتی؟ ذیشان کا دل اشش کر اٹھا۔ اور بھی ہیں قوتیں؟ ذیشان نے معنی خیز نگاہیں زالے کے خوبصورت چہرے پر پھیرتے اس کی ناک کی بالی اور اس میں لٹکتے سفید موتی کو ہونٹوں میں لیتے ہلکا سا کھینچا تو وہ ناک سے نکل کر زالے کے کان میں پہنے ایئر رنگ کے ساتھ لٹک کر گردن کے پاس جڑنے لگی۔ ڈھونڈ لے، میں نہیں بتاؤں گی۔ زالے نے چہرہ پیچھے ہی کرنا چاہا جب ذیشان نے وہ گلاب ہونٹ اپنے سانسوں کی عدت اور ہونٹوں کی قید بنا لیے۔ گردن کے ساتھ لٹکتی ناک کی بالی احتجاج کرتی رہ گئی۔ کچھ دیر پہلے تک زالے کے ہونٹوں پر وہ حاکم تھی، پر اب ذیشان حیدر ملک تھا۔ وہ یہاں اپنے ہونٹوں کو استعمال لا کر ہی آج زالے پر سے ہر مصنوعی رنگ اتارنے والا تھا اور اپنے رنگ برسانے والا تھا۔ زالے نے اس کے سینے پر مخملی سا دباؤ رکھنے کی روکنے کو نہیں بلکہ ذیشان کو اجازتیں دینے کو ڈھالا تھا۔ وہ دور ہونے کے فیصلے پر رضامند تھی، پر دل کا کیا کرتی جو آج ذیشان کی ہر خواہش کے آگے قبل از وقت ہی سر خم کیے بیٹھا تھا۔ تم آج بالکل بھی نہیں روکو گی مجھے؟ وہ خود ہی ذرا اپنے آپ کو روک گیا، اس کو زالے پر اتنی رضامندی پر پیار آ رہا تھا۔ روک کر کیا کروں گی؟ بہت روک لیا۔ وہ سانس سے استوار کرے نظریں زیرک کر گئی۔ کسے؟ مجھے یا خود کو؟ وہ اس کا چہرہ اوپر اٹھائے آنچ دیتے لہجے میں بولا تو زالے کچھ کہہ نہ سکی۔ ہم دونوں کو باہمی جبر کا ذکر کرتے ہوئے وہ ذیشان کو جکڑ گئی۔ وہ سچ میں آج بنا کچھ کہے ذیشان پر طاری تھی تو اس کی پیش رفت کو سراہتی مخملی موجودگی ذیشان کی حرارت بڑھا گئی تھی۔ اسے اتارو، یہ مجھے تمہیں فیل نہیں کرنے دے رہا۔ تم مجھے اپنی چھاؤں، آنچل، لباس سب سمجھ لو، پر اسے اتارنے تو جانا، میں تمہیں بھرپور محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی چادر اور دوپٹے کو اتارنے سے پہلے اجازت لینے میں مچلا تو زالے نے اس کے کہتے ہی اپنے ہاتھ پیچھے لے جاتے دوپٹے اور چادر سے خود کو آزاد کیا تو وہ ڈھلک کر زالے کے کندھوں پر آ رکے۔ ذیشان نے اس کے وجود سے وہ دونوں ہٹاتے میٹرس کی طرف اچھالے اور زالے کی کمر تک ہاتھ لے جاتے ہک کو کھولنے کی جسارت کی تو زالے اس کے سینے میں سمٹ گئی۔ رک تو جائیں، وہ جھیمپی سی بڑبڑائی۔ رکنے کا موقع نہیں میری جان۔ وہ اس کو بھرپور اپنا بنانے کی کو بہت بےتاب تھا۔ بہت سا پیار کرنا ہے مجھے آپ کو، اتنی جلدی ہوش مت اڑائیں۔ وہ بڑھتے تقاضوں کے لیے اپنا آپ کمزور جان رہی تھی، تبھی تو التجا کر بیٹھی۔ ہاں، آپ میری چھوٹی سی بیوی پیار کرے گی مجھے؟ یہ سچ میں خوبصورت ہے نا زالے؟ وہ روبرو سے لائی اس کی گردن سے وہ مہنگے زیور اتار کر ایسے پھینک رہا تھا جیسے وہ کچرا ہوں اور زالے کی خوبصورتی کو چھپانے کی کوشش میں مجرم بن گیا۔ بہت خوبصورت۔ یہ دن اگر اچانک آتا میں کبھی آپ کو قبول نہ کر پاتی، لیکن آپ نے مجھے پہلے اپنی عادت ڈالی، پھر محبت میں مبتلا کیا، پھر میرے اندر اپنے لیے بے قراری اور تڑپ جگائی۔ وہ مسرور تھی۔ ذیشان نے اس کے وجود سے ہر زیور دور کیا، بس وہ بریسلٹ رہنے لیا، کیونکہ میں چاہتا تھا جب ہم ملیں تو بس ایک دوسرے کی روح تک تحلیل ہو جائے، رہی سے ہر دوری سے مٹ جائے، تمہارے جسم کی خوشبو مجھ پر اور میرے جسم کی خوشبو تم پر مسلط ہو جائے، ہماری سانسیں ایک دوسرے کے بنا ادھوری ہیں، ہمارے ہونٹ ایک دوسرے میں جذب ہو جائیں، میرے ہاتھ تمہارے جسم کی ہر زاویہ و تناسب کو ماپ لیں، میرا دل ٹھیک تمہارے سینے میں دھڑکتے دل کے ساتھ دھڑکنے لگے زالے، اور تب میں تمہیں اپنے پاس لاؤں اور دیکھو میری ساری چاہتوں کا صلہ۔ زالے کے ایکسٹینشنز میں سمٹے جوڑے کو کھولے، وہ زالے کے کندھوں تک آتے بال کھولے، ان میں انگلیاں پھیرے الجھائے، زالے کی گردن کی ابری رگوں پر ہونٹوں کو رگڑنے لگا، اس کی گردن کی گھبراہٹ میں چھوٹتے نمی زبان پر لی تو جیسے نشہ بڑھنے لگا۔ دیکھ رہی ہوں اور ممکن ہے کچھ مزید لمحوں میں بس آپ کو محسوس کرنے کی قوت ہی ہر اس پر حاوی ہو جائے۔ وہ اس کے گربان کے گرد مٹھی جکڑتی سانس بھرتی روبرو ہوئی تو ذیشان نے اس کی کمر میں ہاتھ لپیٹ کر اسے پھر سینے سے لگاتے اس کی پھولی سانسیں جکڑیں۔ وہ نرمیوں، مہربانیوں اور شدتوں کے بعد شر انگیزیوں اور شیطانیوں پر اترنے لگا تو زالے کا دم اور حوصلہ دونوں تھمنے لگے۔ چینج نہیں کرو گی؟ زالے کو ہتھیار ڈالتا محسوس کیا ذیشان نے اس کی پشت لاڑ سے سلاتے فاصلہ سمیٹا۔ نہ، مجھے آپ سے ذرا دیر بھی دور نہیں ہونا۔ وہ کسی صورت اس شخص کے طاری کیے خمار سے نکلنے پر راضی نہ تھی۔ تمہارا ڈریس چبھ رہا ہے مجھے۔ ذیشان نے آنکھ مارتے سرگوشی کی تو زالے کے ہوش پکڑتے ہی گال دہکے۔ جو کرنا کرے ڈریس کا، پر مجھے دور نہیں کرے۔ وہ خود پر اختیار دیتی پھر سینے لگی تھی۔ سب کچھ کر لوں؟ ایک آخری اجازت لی گئی۔ سب کچھ؟ میں کیا ہوگا؟ دل سے لگے یا سیافت خیز سوال سے وہ ذیشان کو مسکراہٹ بخش گئی۔
جو تو میرا دل چاہے گا، جو میری خواہش ہوگی۔ وہ اسی سینے کی رات بخشی مدوش کو ان الفاظ کا سیر طاری کر رہا تھا، جبکہ ظالے ذرا چہرہ اس کے سامنے لائی، اور میری چاہت و خواہش محتمہ کے سوال میں ایک شرارہ تھا، کیا وہ مجھ سے مختلف ہو سکتی ہیں؟ تم ہمارے اس رشتے کو مکمل کرنا چاہتی ہو؟ سب سامنے تھا، رضا، مرضی، اختیار، پھر بھی وہ ظالے سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ ظالے اس کی نظروں کی گرمائش محسوس کو نہ تک اپنے اندر اترتی محسوس کر رہی تھی۔ میں ہمارے اس رشتے سے آبسیسڈ ہوں ذیشان، انتہائی رغبت ہے مجھے آپ کے ساتھ، آپ کا ہونا میرے پاس ہونا نعمت ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ چاہے جانے کے لائق ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ ہینڈسم اور چارمنگ کے ساتھ ایک کامیاب بزنس مین ہیں، یا آپ کی پرسنالٹی چارمنگ اور پرکشش ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ نے میرے لیے خود کو پورا بدل دیا، اپنا شوق تک چھوڑ دیا۔ کیوں نہیں کرتا ایسا؟ کوئی نہیں کرتا ایسا۔ وہ مسکرا رہی تھی، یا شاید ذیشان کی غربت میں لپٹ کر اپنے ڈر دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ باتیں کرنے کے لیے پوری زندگی ہے، جاؤ چینج کرو جا کے۔ ذیشان نے ظالے کے دونوں گال کھینچتے مطلبی سے لہجے میں جتایا تو ظالے خواہ مخواہ گلاب ہوئی۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، ظالے نے اس کے ہاتھ کو پکڑتے کانپتے ہوئے قریب سے رکھ کر بتایا۔ میرے ہوتے ہوئے بھی کیا آگ جلانے کی ضرورت ہے ظالے؟ وہ آتش دان میں اد جلی اور کچھ سلامت لکڑیوں کے ڈھیر کو سرسری تکتے ظالے کی برنہ کمر پر اپنے دونوں گرم ہاتھ پھیرنے لگا، جیسے اس کے جسم کی کپکپاہٹ مٹانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کون سی آگ کی بات کر رہے ہیں؟ آج میں تھوڑی ڈبل مائنڈ ہوں، تو کلیئر پلیز۔ ظالے نے اپنے دوسرے ہاتھ کو ذیشان کے سینے پر رکھا تو جیسے ذیشان حیدر ملک کے دل کی ساری جان ظالے کی ہتھیلی میں آ گئی ہو۔ تمہیں کیا بتاؤں، تم مطلبی سی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ چلو چین کو چھوڑو، میں آگ جلاتا ہوں، تم کافی بناؤ۔ ظالے کو اپنے ساتھ لگاتا ہوا اپنی تاکید سے اسے مسکراہٹ دے گیا، جو ذیشان کے ساتھ چلتی دوسری طرف بنے کافی میکر کی طرف بڑھی، جبکہ ذیشان نے لکڑیوں کی نمی چھو کر چیک کیا، پھر وہیں رکھے لائٹر سے وہاں موجود لکڑیوں کے چھلکوں کو آگ لگائی، جو جب تک جل کر بجھے لکڑیوں کو سلگانے میں کامیاب تھے۔ دھواں چمنی سے ہو کر اس ریسٹ ہاؤس میں پھیلنے کے بجائے باہر نکلنے لگا، اور اندر بس حرارت چھوٹنے لگی، ریسٹ ہاؤس کے چاروں اور پھیلی خنکی سمٹنے لگی۔ ظالے نے 2 مگ تیار کیا اور ملک پاؤڈر اور شوگر ایڈ کیے کریمی کافی بنائی، کیونکہ اس وقت اس کا موڈ کسی کرواٹ پر آمادہ نہ تھا۔ دونوں مگ جب تک لیے پلٹی ہوئی، ذیشان نے بھڑکتی آگ کی طرف دھیان دلوایا، جسے دیکھتے ظالے نے دونوں مگز میز پر رکھے واپس اٹھتے ذیشان کے پاس جاتے اپنے قدم روکے۔ وہ اس کے پاس آتے ہی بازو واہ کیے اسے خود میں سمیٹ گیا۔ اب بہتر ہے؟ ظالے اس کے سوال پر سر ہلا کر بنا آنکھیں جھپکائے بس ذیشان کو دیکھ کے جا رہی تھی۔ مجھے بہترین چاہیے، کیا سچ میں مطلبی؟ ظالے برے نہیں لگ رہی؟ وہ اس کے مزید نزدیک سرکتی واپس سے ذیشان کی بہک کی نظروں سے آنکھیں چرا لیتی لپٹی، جس کی جان لیوا موجودگی سارے صبر و برداشت پر کاری وار ثابت ہو رہی تھی۔ تمہیں آج تک میں مطلبی برا لگا ہوں؟ سوال شر انگیز تھا۔ وہ روبرو ہوئی اور مسکرا کر ذیشان کو دیکھا۔ کبھی نہیں، میں سچ بتاؤں تو خوش ہوتی تھی۔ ظالے کی بات عیاں کرے وہ اڑا سا مسکرائی۔ تم مجھے بہکا رہی ہو۔ جناب کی بس ہونے لگی تھی، گویا چھونے میں، پکڑنے میں، اثارنے میں جنونی شدت گھول رہی تھی۔ ظالے نے آگے بڑھ کر ذیشان کی دائیں گال پر اپنے ملائم ہونٹوں کو جوڑا، پھر ایسی محبت بھری مور ذیشان کے سبھی ماتھے پر سجائی۔ وہ اس کی شدت پر دانگ تھا، اس کی علاوت خیز نرمیاں ذیشان میں سرور انڈیل رہی تھیں۔ وہ اپنے ہونٹوں کی مور ذیشان کے جا لائن پر لگاتی جب اس کی مضبوط وینز والی گردن کی طرف بڑھی تو ہاتھ بڑھا کر پھر سے اس کا چہرہ دائیں طرف پھیرا۔ ذیشان اس کے ہونٹوں کی دیوانی نوازشوں پر سکون میں اترا ہوا تھا۔ وہ اس کی شرٹ کے 2 کھلے بٹنز کے بیچ اپنی انگلیاں پھیرتی نیچے سینے تک لے جاتی، پھر سے ذیشان کے خمار کے غلبے میں گری آنکھیں دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ رفتہ نظریں لیے شرارت سے بولا۔ نظر اتار رہی ہوں۔ آپ کو پسند آیا میرا نظر اتارنا؟ ظالے نے اس کے سوال اور نظروں سے کنفیوز ہوتے ڈر کر پوچھا تو ذیشان نے اس کو بازوؤں میں بھیجا، اس کے انہی ہونٹوں کو پوری شدت سے چھوا تو وہ سانس روک کر رہ گئی۔ ذیشان نے بے ساختہ اسے آزاد کیا تو ظالے کے جسم کی لرزش محسوس کی، اس کی طرف فکر سے دیکھنے لگا، جو 6-7 سیکنڈ بعد سانس لے سکی تھی۔ معلوم ہوا کہ کتنا پسند آیا ہے۔ میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس کے جملے کو نہ سمجھتے روان سی ہوئی۔ پر کیوں ذیشان؟ دونوں ہاتھ اس کے گریبان پر جمائے گھبراتے ہوئے پوچھا تو ذیشان ہنس کر ظالے کی جبین چوم گیا تو وہ آگے سے گال پھلا گئے۔ ذرا تمہیں روح میں بسا لوں، نس نس میں اتار لوں تاکہ یہ جسم تو ٹھکانے لگے، پھر ہم دل کی باتیں کریں گے، اس دل کی جس میں ہم بستے۔ ظالے کو اپنی کمر میں رینگے ذیشان کے بھاری ہاتھوں کا لمس کچھ خیر والا نہ لگا تو ڈر سے آنکھیں پھیلی۔ ذیشان نہیں پلیز، وہ ایک آخری بار سے ڈرتے پکاری، مگر ذیشان نے اس کی پکار کے جواب میں ظالے کو اپنے آپ سے ملوانے کا فیصلہ ہی کرنا تھا۔ جبکہ بھاپ اڑاتی کافیز کا دھواں ماحول کے فضول خیز معنی خیز سناٹوں میں گھلنے لگا، جو در حقیقت سناٹے نہیں، 2 ایک قالب میں ڈلتے وجودوں کی آپسی سرگوشیاں تھیں۔
آسمان پر نکلے پورے چاند کو دیکھ کر علیہ کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ سردی کی شدت جیسے بڑھ رہی تھی ویسے جذبات، سکھ اور خوشی بھی بڑھ رہی تھی۔ اسے بیلکنی کے دروازے میں کھڑے ہو کر ہلکی پھلکی خنکی کا احساس ہو رہا تھا، پر جب علی نے اپنے گرد اوڑھی گرم شال کو دونوں ہاتھوں سے پکڑی علیہ کے گرد اڑا کر بازو باندھے تو علیہ کو لگتی ٹھنڈک کا توڑ ہوا۔ وہ ذرا سا گردن گھما کر پلٹی تو آنکھیں خوشی کی زیادتی پر نم تھی۔ وہ زالے کو لے کر بھاگ گیا۔ بالکل ہی مستانہ ہے ہمارا داماد۔ خود علین کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تمہارا شوہر کیا کم مستانہ ہے؟ کہو تو ڈوز بڑھا دوں گستاخیوں کی، تاکہ تمہیں بھی ویسی مستانی فیلنگ آئے۔ بالوں کو گردن سے ہٹایا علی نے اس کی گردن چومی تو وہ اس شخص کے آسودہ لمس پر ہوتی بدحواس دھڑکنوں کو سنبھالتی علین کے آسان پلٹی۔ مجھے تمہیں کوئی بدلاؤ نہیں چاہیے، تم ہمیشہ سے میرے لیے مسٹر پرفیکٹ تھے، لیکن میں زالے کے لیے بہت خوش ہوں، شاید اس لیے کہ ممتا کا احساس ہی ایسا ہے کہ وہ مجھے سچ میں اولاد جیسی پیاری ہوگی، وہ بہت خوش رہے گی، تم اس کی بالکل فکر مت کرنا۔ علیہ کے مسکرا کر یقین دلانے پر علین کو لمحے میں پیار آیا تھا۔ سچ کہتے ہیں جب عورت کے احساس اور جذبات کی قدر کی جائے، اسے سنبھالا جائے تو وہ دن بدن نکھرتی ہے، اور علیہ کے معاملے میں یہ مقولہ 100% درست تھا۔ انشاءاللہ ذیشان پر پورا بھروسہ ہے مجھے۔ علین کے اعتماد پر علیہ اس کے سینے سر لگاتی ساتھ جا لگی۔ اس حصار میں اسے دنیا جان قرار ملتا تھا۔ زالے ابھی بہت چھوٹی ہے علین، کیا وہ یہ رشتہ سنبھال پائے گی؟ پرانی فکر بیٹھی تو نئی نے سر اٹھا لیا۔ علین فکر پر کم، علیہ کے کنسرن پر زیادہ مسرت محسوس کر رہا تھا۔ اسے اس رشتے سمیت اب مل کر سنبھالیں گے۔ ویسے بھی جب محبت ساتھ ہو تو سب کچھ پاسبل ہو جاتا ہے۔ سچی بتاؤں تو مجھے نانو بننے کا بھی بہت ویٹ ہے، لگتا ہے اللہ مجھے باپ اور نانا ایک ساتھ بنانے والا ہے۔ اپنی خواہش یوں شرارت سے بتائے وہ علیہ کو ہنسا گیا، جو علین کے دل کی بات جان کر کھلکھلا دی تھی۔ آمین آمین، کوئی نہیں، میں اپنے بیبی کے ساتھ اس کا بیبی بھی سنبھال لوں گی، تم فکر مت کرو، بس سب خوش رہیں۔ جلال بھائی کے لیے بھی لڑکی دیکھیں۔ اس بار علیہ کی آنکھیں اس خیال پر چمکی، اور اس لمحے ڈور پر دستک ہوئی تو علیہ علین کے اثار سے نکل کر سامنے ہوئی۔ اجازت پر جلال اندر جھانکا تو علین اور علیہ سعدی کی دراز عمر کا سوچے مسکرائے۔ سوری گائز، کباب میں ہڈے کے لیے پر میں بہت بور ہو رہا ہوں۔ علیہ اپنا علین دو نا تھوڑی دیر پلیز۔ جلال کا یوں علیہ سے علین کو مانگنا بہت کیوٹ تھا۔ علی نے خود ہی محترم کی طرف قدم بڑھائے تو علیہ بھی ساتھ ہی آئی۔ یہ مجھ سے زیادہ آپ کا علین ہے بھائی، دیکھ دیا آپ کو اسے۔ انجوائے، کافی چائے یا کچھ کھائیں گے؟ علیہ جلدی سے بہن بنی اپنے میاں کو نو لفٹ کا سائن دکھائے دروازے کی طرف اوڑھی، اور بہن کی ایسی سخاوت پر مانو جلال کا سیر و خون بڑھاؤ۔ ہم تمہیں مزیدار سا کریمی پاستا کھلا دو تو مزہ آ جائے گا، کیونکہ بھوک لگی ہے۔ میں اسے لے کر چلا، ویسے بھی کل چلا جاؤں گا، تم دو کو ممکن ہے جلال باغ کی خدمت کا موقع جانے پھر کب ملے۔ جلال نے فرمائش بھی کی اور تکلف بھی برتا، تب علیہ واپس پلٹی۔ آپ کی خدمت اور پرسنل کیئر کے لیے اب مجھے اور علین کو ہی کچھ سوچنا پڑے گا، تاکہ آگ کی بوریت ہمیشہ کے لیے دور کی جائے۔ علیہ تو تجسس پھیلا رہی تھی، جبکہ جلال نے گھبرا کر دبا دبا مسکراتے علین کو دیکھا۔ ارے کباب کی ہڈی اتنی بری بھی نہیں ہے کہ تم لوگ مجھ پر بدلے کے لیے یہ ظلم ڈھاؤ۔ ویسے بھی میں بدر اور نادیہ کا نیا لاڈو بیٹا بناؤں تو مجھے کچھ سال ابھی بس اس رشتے کو انجوائے کرنا ہے۔ رہی بات خدمت کی، وہ میں جب چاہوں گا آ کر تم دو سے کروانے کے ساتھ پراپر نخرے بھی اٹھواؤں گا، کیونکہ تم دونوں پر میرا پورا حق ہے۔ بات ٹال تو دی گئی، پر اس خوبصورتی سے کہ علین اور علیہ کو واقعی لگا جیسے جلال بخت ایک بیٹا، بھائی اور دوست سا بھی سج سکتا ہے۔ اس کی زندگی میں شاید اب کسی چوتھے رشتے کی گنجائش نہ تھی۔ پورا حق ہے تیرا ہم پر، آخری سانس تک رہے گا۔ اس بار علین نے مان سونپا تھا اور جلال نے سینے پر ہاتھ رکھ کے اس مان کو وصولتے شوخ مسکراہٹ دونوں کی سمت چالی، جیسے یہی اس شخص کی کل چاہت ہو۔ علیہ نے کچن کا رخ کیا، جب ان چاروں نے بھی ذرا دل کی باتیں کرنے کا فیصلہ کرتے سٹنگ لاؤنج کا رخ کیا، جبکہ دوسری جانب آج ارمان کے دل کے بوجھ ہٹے تو وہ فائزہ شیرازی کے ساتھ ہی تھا۔ دادی جان کا دل اب تک غمزدہ تھا تو انیا اور ارمان کے ساتھ شازمہ، مہرین اور عالے بھی ان کے پاس ہی تھی۔ سب کچھ دیر پہلے ہی سونے گئے، بس اب انیا اور ارمان رہ گئے تھے۔ انیا نے ارمان کو دادی جان کے خزانے کی ہر بات بتائی، اور وہ خود بھی دادی جان کی محبت سے واقف تھا، معترف تھا، پر کبھی کبھی رشتوں کے مان میں آتی دراڑیں بیچ میں تناؤ لے آتی ہیں۔ انیا کے آنے کا ایک اور فائدہ بھی ہوا کہ اب تجھے دادی کی پاریوں اور جفیوں سے الجھن نہیں ہوتی۔ مجھے اس کی سب سے زیادہ خوشی ہے۔ وہ دادی جان کے سینے سے لپٹا اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا، اور انیا فائزہ صاحبہ کے دوسری سائڈ بیٹھی ان کا ہاتھ دبا رہی تھی، دل کھول کر مسکرائی، جبکہ ارمان نے چہرہ اٹھایا اعتراف میں اسے آنکھ ماری تھی، جو انیا کے گالوں میں گلال اتار گیا۔
الجھن پہلے بھی نہیں تھی، دادی جان بس کا فاتح نے بابا کو کبھی سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جب اپنی بیویوں کے ساتھ بدسلوکیاں اور زیادتیاں کر رہے تھے تو آپ کیوں چپ رہی؟ اولاد جب غلط کرتی ہے تو والدین کا فرض ہوتا ہے نا ان کو روکیں۔ یہ سب وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ جس باپ کو ہمیشہ ملزم مانا وہ اچانک مجرم اور گناہگار نکل آیا تھا۔ صبر و برداشت آنا مشکل ہو رہا تھا۔ انیا اور فائزہ دونوں اس اصولی سوال پر غمزدہ ہوئی۔ بہت روکا اس بدبخت کو، لیکن جب دل پر کفر لگے اور انسان رب سے دور ہو جائے اور خود ہی ہدایت و خوشنودی کی طلب چھوڑ دے تو اس کے لیے صرف دلدل بجتی ہے۔ پتر اللہ نے ایک اولاد دی، وہ بھی ایسی کہ اس کے لیے دعا کرتے بھی لگتا ہے جیسے کوئی گناہ کاری ہو۔ کیا کروں، ماں ہوں، ماؤں کے دل دنیا جان کے لیے پتھر ہو سکتے ہیں پر جنم دی اولاد کے لیے نہیں۔ تم دونوں اپنے بچے کی بہت اچھی تربیت کرنا۔ جو غلطیاں میں نے اور تمہارے دادا نے ابراہیم کی پرورش و تربیت میں کی وہ کبھی مت کرنا، شاید یہی ہم سب کا مرہم ہوگا۔ فائزہ شیرازی نے امید کی کرن دکھا کر اپنی اولاد کے پھیلائے زہر کا تریاق کرنا چاہا، جو تسلیم بھی کیا گیا، سراہا گیا۔ انشاءاللہ دادی جانو، ہم دونوں اور آپ بھی کریں گی تربیت۔ ابھی آپ نے اپنے پر پوتے پوتی کی پوری زندگی دیکھنی ہے۔ غمگین مول کو انیا کی امید بڑی شرارت نے پیار کیا تو جیسے سب خوبصورت ہوا۔ وہ دونوں جب روم آئے تو ارمان اس وقت بھی تھوڑا پریشان تھا۔ کیا ہوا ارمان، اب کون سی فکریں ستا رہی ہیں؟ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے ارمان کی ساری فکریں بانٹنے کی متمنی تھی۔ زالے کی فکر ہو رہی ہے، کال کروں ذیشان کو؟ ارمان کی پریشانی اور تڑپ پر انیا مسکرائی اور خود ارمان کا فون لیے ذیشان کا نمبر ڈائل کیا۔ کال جا رہی تھی پر بیچارہ فون میٹرس کے ساتھ گرا وائبریٹ ہو کر بند ہو گیا۔ انیا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ بزی ہیں۔ انیا نے شرارت سے فون اسکرین آف کرتے فون میٹرس کی طرف اچھالا۔ ہاں۔ ارمان اس سے زیادہ بونگا سوال شاید ہی کر پاتا جس کا احساس جناب کو اگلے ہی لمحے ہوا۔ آئیں بتاتی ہوں کس طرح کی مصروفیات ہیں، جاننا چاہیں گے؟ اپنی خوبصورت آنکھوں میں نیند کا خمار بھرے وہ اس کی گردن میں پاؤں کا ہار پروئے اپنی طرف مائل کرتے جناب کی کھوئی مسکراہٹ دریافت کر چکی تھی۔ میں سچی بتاؤں تو تھوڑا جیلس ہو رہا ہوں اب۔ یہ سچ ہے انیا کہ میں اسے ذیشان اور علین دونوں کے ساتھ اب بھی سوچ کر جلتا ہوں۔ یہ چیز کیسے ختم ہوگی یار، پلیز ہیلپ می، یہ اب بہت برا لگ رہا ہے مجھے۔ وہ گھبرایا ہوا اپنی کیفیت انیا سے بانٹ رہا تھا جو اس کے ہر خدشے کا علاج ہتھیلی میں لیے پھرتی تھی۔ آپ مجھے اور زیشو کو دیکھ کر کیوں نہیں جلتے؟ اب مجھے برا لگ رہا ہے۔ وہ ارمان کو اپنا مسئلہ بلا گئی، یوں روٹ کا جان پر بن جاتی تھی۔ ذیشان کے لیے تم دوست ہو، اس کی امداد دو، کرائم پارٹنر، ایک دوسرے سے بڑھ کر مہربان، ایک جیسے ہو، تبھی تم دو کو جب بھی ساتھ ہوتا ہوں فیصلہ نہیں کر پاتا کہ تم پر پیار زیادہ آ رہا ہے یا اس گدھے پر۔ میں نہیں جل سکتا تم دو کو سوچ کر اب زندگی بھر۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ جو شادی والا پنگا کیا تھا تم دونوں نے تب تھوڑا بدگمان ہوا تھا، لیکن وہ بھی اس لیے کہ تم میری محبت ہو اور مرد اپنی من چاہیے عورت کے ساتھ کسی کا حوالہ نہیں سہ سکتا، بھلے وہ جگری یار ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بھوری مدہوش آنکھیں، ارمان کے چہرے کی سرخی جھنجھلاہٹ وہاں پہ پوری آب سے روشن تھی۔ وہ روٹنا بھول گئی۔ تب آپ کے جیلس ہونے نے مجھے اور زیشو کو تسکین، خوشی اور بہت سی راحت دی تھی۔ وہ تو اس پر راضی نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی ایسا تاکہ آپ کی محبت اور آپ کے اپنے لیے جذبات جان سکوں۔ جب جب آپ مجھے دیکھتے تھے میں دل تک آپ کی اتری نگاہیں محسوس کرتی تھی۔ ہمیشہ آپ کا خیال میرے آوازوں پر طاری رہتا تو کیسے ممکن تھا کہ اتنی شدت یک طرفہ ہوتی؟ آپ کی ان بدگمانیوں نے ہی ہمیں ملایا۔ مجھے اپنی شادی جیسے ہوئی بہت پسند ہے۔ آئی لائک اٹ اینڈ آئی لو یو۔ وہ لڑکی محبت کا اظہار کرتی ارمان کے وجود کا حصہ بنی، پر اسرار سی حواسوں پر چھا جانے والی، جس کو ارمان کی خوش ہونے سمیت ہسارا اور اونٹوں کے کچھ ارمان بر لائے گئے۔ سانسیں یکجا ہوئیں، اونٹوں کی نرمیاں ایک دوسرے سے مہ گھلی اور آنکھیں راتوں کے مہ خانے بن کر ایک دوسرے پر سایہ فگن ہوئے۔ لب ایک دوسرے کو رہائی دینے کے بعد ایسے شیریں مسکرائے کہ ان دو کو ممکن تھا آس پاس رکھنا۔ اب سارے موسم یوں ہی میٹھے رہتے۔ آئی لو یو ٹو جواب چاہنا انیا کا حق تھا، اور جواب کے ساتھ اسے اپنے آپ میں تحلیل کر کے جواب دینا ارمان کی اولین خواہشات کی سطر۔ ایک نئی خوبصورت سحر عالم جہاں پر بیدار تھی۔ السن کی سحر ویسے ہی حسین ہوتی تھی۔ ان سردی کے بھرپور آغاز کے ماہ موسم رومانوی ہونے لگتے، بے وقت برسات گرتی، بے وقت دل دھڑکتے۔ زالے کی نیند اتنی گہری آج ہو ہی نہ سکی۔ روح تک اترتے نشاط کا اثر جسم کی تھکاوٹ بن گیا تو نیند پلکوں کی باڑ کے آر پار جھولنے لگی، پر کسی اور کی پختہ نیند پر اسے جاگتے ہی جی جان سے پیار آیا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر خمار آلود مسکرائی۔ ذیشان کی پرسکون نیند میں پلکوں کا رقص تھا۔ تب جاری ہوا جب زالے کی انگلیاں اس شخص کے چہرے سے اپنے بال سمیٹنے کے دوران جلدی سے مس ہوئی۔ وہ اوندے منہ لیٹے ہوئے زالے کو اپنے بہت قریب کرے لیٹا تاکہ نیند میں ہی اس کو اپنے پاس محسوس کیے کسمسایا اور اپنا چہرہ زالے کی ٹھوڑی اور کندھے کے درمیان یعنی گردن میں چھپا لیا۔ ذیشان کی دبیز بھاری سانسیں زالے کے گردن کو جھنجھلاتی اس کا پہلے سے دبا سانس منتشر کرنے لگی تھی۔ بھوری آنکھوں پر پلکوں کی چادر گرائے زالے کے وجود اور اس کی خوشبو میں آسودگی بھری سانسیں کھینچتا
وہ اس سے بے خبر سو رہا تھا کہ کسی کا سب کچھ لٹا ہی نہیں، اپنا سب کچھ لٹا بھی بیٹھا ہے۔ زالے نے مبہوت ہوتے اس کے انداز کا صدقہ اتارا، پھر شہادت کی انگلی ذیشان کے شیو کیے بالوں میں پھیری، لرزتی حیا خیز پلکوں کے بیچ پورے حوصلے سے ذیشان کو دیکھا۔ وہ ایک چھوٹے بچے سا ہی تھا۔ زالے کو اس کی ہر شدت میں ایک اب نارملٹی ملی جو اکثر بچوں سے منسوب ہوتی ہے، پر وہ اس پر ہی بہت خوش تھی۔ وہ زالے کی ننھی پناہ میں اپنا مضبوط کثرتی وجود چھپائے نیند کی وادیوں میں بھی مدہوش تھا، کیونکہ وہ اسے اپنے ہاتھوں میں بھرے محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے پہلے ہمیشہ اس کے سینے نے زالے کو چھوا۔ ذیشان ہوش میں نہیں، چھوڑا آپ نے مجھے، سونے کے قابل نہیں رہی میں، اور خود اتنے مزے سے سو رہے ہیں۔ زالے نے گردن جھکا کر اپنے گلابی لب اس کے ماتھے پر رکھے ذیشان کی مدہوشی میں اضافہ کر دیا۔ وہ کتنی دیر وہیں اس کے ماتھے کو چومتی رہی، اور جب واپس دور ہوئی تو وہ نیم آنکھیں وا کیے اسے ہی تکنے میں مصروف تھا۔ زالے کی جان لبوں پر آئی، گویا لگا کہ ذیشان نے شکوہ سن لی ہے۔ سو رہا ہوتا تو تمہارے ماتھا چومنے کی قوت جگانے کے لیے ناکافی تھی، ایک شکوے کی مار نہ ہوتی یہ نیند۔ وہ اتنے قریب تھا کہ وہ زالے کو لگا ذیشان کے وجود میں ہی گم ہو گئی ہے۔ میں بس تھکن بانٹ رہی تھی، آپ کو شکوہ لگا؟ وہ نظریں چرانے لگی ان پوری نگاہوں سے جو بھٹک رہی تھی۔ ہاں، موسٹ ڈیمانڈنگ والا، جیسے میں نے ہماری گولڈن مارننگ میں شدت سے سوچ رکھا تھا۔ وہ خود پر فریفتہ ہوتی ان گلابی لکیروں، نیند کے خمار اور محبت کی تپتی آگ میں دیکھتی مدہوش آنکھوں سے لاج کھاتی پلکیں آہستہ سے جھکا گئی۔ ذیشان پلیز۔ وہ کسی جائے پناہ کی تلاش میں مچلی جو کم از کم اسے ذیشان کے وجود کی حرارت و مہک سے کچھ دیر نجات دے تاکہ وہ سانس لے سکے۔ مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرو، ولیمہ رات میں، تب تک تم اپنا آپ مجھ سے مت چھڑوانا۔ والیانہ محبت آنکھوں میں لیے وہ اس کی مزاحمت روک گیا۔ ذیشان، وہ روان سی ہوئی، پر وہ تو مدہوش و مست تھا۔ اس کی نظریں زالے کی آنکھوں پر جمتی، وہاں سے ہٹتی تو گداز ہونٹوں پر ٹک کر کئی جنتی ذائقوں کی یاد تازہ کرے گدگداتی، کارمزی رخساروں پر سرکتی تو وہ انہیں ہونٹوں سے چھونے پر مچلا، کبھی ان سفید گردن پر ٹھہرے بے شمار سرخ نشانوں تک پہنچ کر مسکرائی۔ وہ ذیشان کی قربت سے زیادہ آنکھوں کے جائزے پر موم سی پگھل رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں خدا کے لیے، بس ذیشان۔ وہ تڑپ کر اس کی آنکھوں پر ہی ہاتھ رکھی۔ بس تب ممکن تھی کہ اگر میں تم سے باہر جاتا۔ میں نہیں بھر سکتا زالے، سنا تم نے؟ باری ذیشان کی انگلیوں کو کمر میں دھنستا محسوس کیے وہ کرا اٹھی۔ سنا، پر میں سانس نہیں لے پا رہی۔ وہ اکلائی، اس کی سانس غور کرنے پر واقعی ذیشان کو اٹکتی محسوس ہوئی۔ تمہیں جانے دیا تو میں سانس نہیں لے سکوں گا۔ میں سمجھتا تھا مجھے صبر آ جائے گا تمہیں پا کر، پر نہیں، تم جتنی ملتی ہو اتنی کم لگتی ہو۔ زالے، کیوں جان کو آ گئی ہو، بولو۔ وہ استحقاق بھرے باری لہجے میں نکات سے سوال کرے زالے کو بلش کروا گیا۔ میں اپنی اٹکتی سانسوں پر آپ کی رواں سانسوں کو ترجیح دوں گی، مت دور ہونے دیں مجھے۔ وہ کانپتے کمزور لہجے میں اجازت دے گی تو ذیشان اس کے ہونٹوں کو ذرا دن مزید آزمائش کے بعد اسے خود سے دور کر گیا۔ زالے کی آنکھوں میں تیرتی بے یقینی دیکھے وہ اس کے پاس سے اٹھنے لگا۔ جب زالے نے اس کے بازو پکڑے پاس ہی لا بٹھایا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب کہا دور کریں تب نہیں کیا، جب کہا مت کریں کر دیا۔ وہ اس کے سینے کی اور سرکتے اسے دور ہونے پر دکھی ہوئی۔ ذیشان نے اس کے ماتھے کو شدید محبت سے چوما۔ تم میری روح کا سکون ہو، تم سے ذرا دوری برداشت پر کاری وار، لیکن کیا کروں؟ تمہیں جس نے مجھے عطا کیا اس کی بارگاہ میں حاضری بھی بہت ضروری ہے۔ میں اپنی جان کی ہر تکن خود مٹاتا ہوں نا، کیوں رونے والا منہ بنا رکھا ہے؟ اتنی حسین رات کے بعد قطرہ قطرہ تمہیں ستانے والا، ویسے ہی تمہیں آرام و سکون واپس بھی لوٹائے گا۔ یہی تو وہ محبت ہے میری تم سے، جس میں دل آتے ہیں، جسم لگ گئے ٹھکانے۔ اب دل کا سکھ بنو میرا، میں تمہیں ہر پال صرف راحت دوں گا کہ تم بھول جاؤ گی تمہارا ایک اداس بچپن گزرا ہے۔ تم اپنے اور میرے بچے کے ساتھ اپنے بچپن کو دوبارہ شروع سے جیو، یہ چاہتا ہوں، اور میں تم دونوں کے لاڈ اٹھاؤں۔ تم اس کی ماں نہ بنو، تم اس کی طرح بچہ بن جانا، میں سنبھال لوں گا تم دونوں کو۔ یہ دعا کرنی ہے مجھے تمہارے لیے اللہ سے، اور اس بھی تم جتنا درد سہو میں اسے تمہارے لیے آسانی اور آرام میں بدلنے کی وش مانگوں گا۔ ایک ایک حرف کسی اسم کی اس میں محبت کی طرح تھا، وہ جو زالے پر پھونکتا گیا، اور وہ دل برانہ مسکرائی، دل برداشت ہوئی، سوانے روح یادوں سے ایک دم نکال لی گئی۔ وہ ذیشان کے گلے لگی جسے اس نے خود میں سمیٹ لیا۔ ذیشان، آئی لو یو سو مچ۔ میں آپ کے ساتھ جب سے ہوں بہت سے ایسے اداس لمحے خوشی سے جی چکی ہوں جو سوچے نہ تھے کبھی مرہم پا سکیں گے۔ آپ میرے بچپن کو لے کر یہ خواہش مجھے بہت پیاری لگی۔ میں ایسی مما ضرور بنوں گی، اس لیے نہیں کہ مجھے بچے پسند ہیں، بلکہ اس لیے کہ مجھے اپنا بچپن جینے کو ملے گا اور مجھے سنبھالتے ہوئے۔ تھینک یو فار ایوری تھنگ، آپ بہت پیارے ہیں۔ روبرو ہو کر اس نے ذیشان کے ہر حرف کی تعظیم نبھائی تو دونوں مسرور ہوئے، پھر ایک دوسرے میں جذب ہوئے۔ دونوں نے تر تازہ وجودوں پر ملن کی تکن اتار کر نئی خوشبوئیں اوڑھے اللہ کے حضور شکر ادا کیا، اور نماز ادا کرتے ہی وہ زالے کی گود میں جب لیٹا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آمین کے ساتھ مسکراتی جو کر اپنے ہونٹوں کو ذیشان کے ماتھے پر رکھے
ہفتے میں وہاں بن جانا یار۔ ذیشان کی آنکھ ونک کرنے پر زالے کے گال لگے۔ ذیشان ہم جائیں نماز پر بیٹھے، شرم کریں۔ زالے نے اسے ڈانٹا جو پھر سے بے شرم ذیشان بن کر نہا رہا تھا۔ تو کون سا بے شرمی کی بات ہے میری جان، ایک جائز تقاضا ہی تو کیا تمہارے سین شو نے۔ مجھے ارمان کو چڑھانا ہے نہ جانا، اور اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی جب ہفتے بعد ہی وہ ماموں بنا گھومے گا۔ آہا، وہ اس کے ہنسنے پر اور شرمائی۔ ہفتے میں دراز اور ایمیزون کا پارسل نہیں آتا، بیبی کدھر سے آئے گا؟ بس چپ کر جائے۔ زالے نے اسے منع کیا کیونکہ وہ یہ سب سن کر ریڈ ہو رہی تھی۔ شرما رہی ہو؟ ذیشان نے اس کی گال کھینچی تو وہ اور زور شروع ہوئی۔ شرمانے کے سوا اور کچھ کرنے لائق ہوں کیا؟ زالے نے منہ بگاڑا جب ذیشان اٹھ بیٹھا اور ایک ہی جھٹکے میں چھوٹی سی جانوں کو اپنے پاؤں میں بھال لیا۔ زالے اس کے تیوروں پر سٹائی۔ مجھے پیار کرنے لائق، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک مجھے پیار کرو۔ اسے اسی انداز میں واپس پھولوں کی پتیوں سے ڈھکے میٹرس تک لے جاتے۔ ذیشان کا لوفرانہ انداز میں گنگنانا تمام ڈر، شرم، ہچکچاہٹ زالے کی ہنسی کو اسٹے ہاؤس کا محبوب کہکا بنا گیا۔ وہ بے بس تھی پر وہ بے تاب بھی۔ بس ذیشان حیدر ملک کے لیے تھی، ان کی زندگی کا کوما لگ گیا تھا۔ فل سٹاپ تو ناممکن تھا کیونکہ وہ ہمیشہ ساتھ رہنے والے تھے۔ ولیمے کا فنکشن رات میں تھا اور تینوں کپلز ہی خوشی، محبت اور دسترس کے استعارے تھے۔ جہاں ذیشان اور زالے ولیمے کے بعد ہنی مون پر نکلے، وہیں باقی مہمان بھی السن کو خیر آباد کہتے رخصت ہوئے، اور علین علیہ نے سب کو ہمیشہ کی مہمان نوازی بھی آفر کی تھی۔ وہ دو تو تھے ہی اب خوشی سے بھرے، اور اب زیشو صاحب اس ٹور کے بعد شرطی ارمان شیرازی کو ماموں بنانے والے تھے، اور اس کا انتظام جلال بخت ٹور ارینج کیے کر چکے تھے۔ اللہ بھلا کرے جلال بخت کا۔ فیوچر کے کئی کاکوں کے پیارے دادا یا نانا کہلانے والے غیر شادی شدہ جناب اپنی لائف میں اور مستی میں گم ہی سجنے والے تھے۔ یہ خوشیاں یہیں تک نہیں تھی، یہ اپنا پان، یہ خمار جانم اب ان سب کی زندگیوں کا ضروری حصہ تھا اور ہمیشہ رہنے والا تھا۔ آفٹر ویکس میرے یہاں سے جانے کو موڈ نہیں ہے، بالکل موڈ نہیں ہے زالے، ابھی تو آدھا ٹور بھی نہیں ہوا۔ رات کی فلائٹ سے زالے اور ذیشان کی سیدھا السن فلائٹ تھی، پھر وہاں سے اسلام آباد، کیونکہ انیہ اور ارمان بھی ایک ویک سے السن میں ہی رک کر علیہ اور علین کے لاڈ اور مہمان نوازی وصول کر رہے تھے، اور چاروں کا ساتھ ہی واپس جانے کا پلان تھا۔ مگر ذیشان کا دل 2 ہفتے گھوم کر اور زالے کو خود سے چپکا کر بھی نہ بھرا تھا۔ وہ لوگ 2 دن سے شہر روم میں ہنی مون کے لیے تھے، اور یہاں خوبصورتی پرائیویسی چھوڑ کر جانا ذیشان کو 2 بار لگ رہا تھا۔ زالے جو اپنے کپڑے سوٹ کیس میں ٹھوس رہی تھی، چڑھ لہسی بستر پر تیچھے سینے کے بل لیٹے ذیشان کو دیکھے دونوں بازو سینے پر لپیٹے گوری۔ آدھے ٹور سے پہلے ہی آپ مجھے پورا کھا چکے ہیں، 1 ہفتے سے آئینے میں اپنی شکل نہیں دیکھی میں نے۔ ذیشان اپنی بے بسی اور ذیشان کی جان لیوا موجودگی کا سوچے، چہرہ جب سرخ ہوا تو وہ خود ہی چہرہ پھیرتی کبٹ کی طرف بڑھی۔ ذیشان نے جلدی سے چھلانگ مارتے بستر سے نکل کر زالے کو عقب سے دبوچتے ہی اپنے بازوؤں میں بھرا۔ زالے کے ہاتھ کبٹ کھولتے کھولتے تھمے۔ اتنی کہاں بزی تھی تم، شکل ہی نہیں دیکھ سکی؟ وہ اس کی گردن کی اور سڑک کر ناک رب کرے اس کے گال چومتا معنی خیزی سے بولا، تو زالے کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ جگی۔ جس کے مت لیں، اب 1 ہفتے میں باپ بننے کے چکر میں مجھے غائب کر دیں گے ذیشان، ہم دونوں کافی ہیں نا ابھی؟ دیکھیں میں کتنی ویک ہو گئی ہوں آپ سے ڈر ڈر کر۔ لاڈ ملنے کی دیر تھی کہ محترمہ فوراً پلٹ کر ذیشان کے بننا مضبوط سینے پر ہتھیلیوں کو جمائی شکوہ کرنے لگی، اور ان شکوہ کرتی گلاب کی پنکھڑیوں پر وہ جس طرح ٹوٹ پڑا۔ زالے مزاحمت کرتی ہی رہی، پر ذیشان نے اسے گڑیا کی طرح اٹھا کر ایسے اپنے کندھے پر ڈالا جیسے وہ سچ میں ساتھی کے مقابلے کوئی وزن نہ رکھتی ہو۔ ذیشان میں لالا کو شکایت کروں گی اور ماموں کو بھی۔ ذیشان نے اسے اسی طرح اٹھاتے کمرے سے نکلتے ہی اٹیچ سوئمنگ ایریا کی طرف قدم بڑھائے، جو یہ سارا 2 دن سے جلال نے ذیشان اور زالے کے لیے بک کروایا تھا۔ وہ لوگ VIP کپل تھے، جیسے روم میں کچھ بڑے ریسٹورانٹس میں بھی فری انٹری ملتی تھی۔ کہ شکایت کروں گی کہ ذیشان مجھ سے اپنے حق علمہ وصول کر رہا ہے؟ وہ تو شاباش دیں گے مجھے، تم نے ان 2 کی پھرتیاں نہیں دیکھی؟ کیسے 2 ہفتے میں اب دونوں باپ بنے، میرا بھلا نہ ہونے دینا چڑیل۔ وہ لوگ سوئمنگ پول کے کنارے تھے، اور تبھی ذیشان کو بیچاری پھدکتی ننھی بیوی پر ترس آ گیا۔ زالے ابھی شاور لے کر نکلی تھی، اور اب اس آفت کے ارادے ٹھنڈے سوئمنگ پول میں جانے کے دے کر اسے ویسے ہی سردی فیل ہونے لگی۔ تبھی وہ ذیشان سے لپٹنے لگی، اندر چل کر لپٹو مجھ سے، باہر تو ہیٹ بڑھا رہی ہو میرے پاس آ کر۔ ذیشان نے اسے کمر سے ہولڈ کیا، پر وہ بری طرح بچی بنی چیخی، کیونکہ پیروں کے تلوے اس کے پانی کو چھو کر پورے جسم میں کرنٹ دوڑا چکے تھے۔ اوپر سے اس آفت کی بلا کی باتیں خدا کی پناہ کان کی لو تک سرخ کر رہی تھی۔ ذیشان میں آپ کے بچے کی ممی بنوں نہ بنوں، اب مصر والی مسالے والی ممی ضرور بنا دیں گے مجھے۔ ظالم انسان پانی دیکھیں برف ہو رہا ہے۔ زالے اس کو دبوچتی سوئمنگ پول میں کودنے سے خوفزدہ، الٹا ذیشان کو کوسی جس کے دانت آج باہر ہی رہتے تھے۔
جانا مجھ سے شعلہ پاس ہونے کے باوجود تم ٹھنڈ سے کیوں ڈرتی ہو؟ چلتی پھرتی بغل میں آگ ہے تمہارے، کباب کی ان 4 ہڈیوں کے پاس جانے کا پلان تم نے بنا لیا، کم از کم تھوڑے مزے تو کر لینے دو رات تک۔ وہ اس وقت کیا وہ پچھلے 1 ہفتے سے شرم اتار کر جی رہا تھا۔ ظالے کا دل چاہ روئے اس پر اس آدمی کو نہ کرنے کا حوصلہ کہاں سے لاتی۔ اس کے بعد ہم ڈیٹ پر چلیں گے، ہمارے ہنی مون کی لاسٹ ڈیٹ۔ تم حسب وعدہ ساڑی پہنو گی اور میں تمہارا دلایا ٹیکس جو بھی ہے آگ لگا کر جائیں گے، روم میں آگ لگا کر جائیں گے۔ ظالے جو ڈر رہی تھی یکدم ذیشان کی فرمائش پر تھم کر رہی۔ آپ بنا کچھ کہے بھی ارد گرد آگ لگاتے رہتے ہیں، کیا ظالے کو جلا کر بھسم کرنے کا ارادہ ہے مسٹر ذیشان؟ وہ اس کی گردن میں بازو لپیٹے پول کے کنارے تھی اور پیر ذیشان کے اس کے پانی کی سطح سے کچھ اوپر تک اٹھا رکھے تھے، کیونکہ وہ اس کو کمر میں بازو لپیٹ کر خود سے لگا کر اٹھائے ہوئے تھا۔ نہیں، تمہیں اپنے اندر جذب کر لینے کا ارادہ ہے، کہتے ہی ذیشان نے اسی طرح ظالے کو اپنے سینے سے لگائے ٹھنڈے پول میں جمپ کیا تو ظالے کی پانی میں جاتے ہی ٹھٹری ہوئی سسکی محسوس کرے وہ جلدی سے پول کی سطح سے ابھر کر جب تک اوپر آیا وہ بری طرح سے لپٹی کانپ رہی تھی۔ یہ اتنی نزدیکی بس کچھ سنگین ہی گرمانے کا سبب بن سکتی تھی۔ تم بھیگی ہوئی جان پر بن جاتی ہو، میرا بس چلے میں تمہیں یوں ہی بھگوئے رکھوں، کبھی پانی سے، کبھی اپنی محبت کی برسات سے، کبھی اپنی شدتوں سے بخش آنسوں سے۔ تو مجھے روح تک اتر کر اور شدائی کر چکی ہے۔ وہ اس کے بھیگے سراپے کو محسوس کر رہا تھا، پر دھیان تو ظالے کی بھیگی زلفوں پر تھا جو سرخ و سفید گردن سے چپکی تھی۔ اس کے ہونٹ ذرا سی سردی کے باعث جامنی ہو گئے تھے اور شرم سے سرخیاں یہ آدمی دلا رہا تھا۔ ذیشان، پانی بہت ٹھنڈا ہے، پلیز رحم کریں۔ وہ اتنی حسین قربت میں کپ کپائی تو ذیشان اس کے بے ذوق ہونے پر بدمزہ ہوا۔ پانی میں آگ لگانا میرا کام ہے، تم بس مجھے محسوس کرو میری جان۔ وہ خود بھی بھیگا ہوا اس شام کو لاج دے رہا تھا، اس کا خوبصورت فگر اور جسم سے نچڑتا پانی، بھیگے بے ترتیب سبھی پیشانی پر ڈل کے بال اور شر انگیزیوں کی شدت سے سب ظالے کے لیے وہ بال سے کم نہ تھے۔ ذیشان کوئی دیکھے گا تو نہیں؟ وہ ارد گرد دیکھتے خوفزدہ ہوئی۔ پچھلے 2 دن سے وہ اس طرف آنے سے بھاگ رہی تھی، پر اب پھنس گئی تو اسے ڈر لگا کوئی انہیں دیکھ نہ لے۔ کیوں ایسا کیا کرنا ہے جو کوئی دیکھ نہ لے؟ ذیشان نے بہک کی اسمائل دیتے آنکھ دبائی تو وہ اس کے شانے پر دانت کاٹ گئی۔ میری جان، یہ ساری جگہ 2 دن کے لیے ہماری ہے، ہم چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں بھی گھوم سکتے ہیں۔ ذیشان نے محترمہ کا غصہ اور ڈر ساتھ مٹایا تو وہ پھر سے کام کر ذیشان کے دھیرے سے گلے لگی، کیونکہ پوری باڈی سون محسوس ہو رہی تھی۔ آپ بھی گھومے چھوٹے کپڑوں میں، میری شرم ابھی سلامت ہے۔ وہ منہ پھلائے بولی تو ذیشان اس کی کمر کے بلائی اور زیری طرف مدوش لہر میں ہاتھ پھیرے ظالے کی ٹانٹ کا توڑ کرنے میں لگا مسکرایا۔ ماننا پڑے گا، میرے ساتھ 24 گھنٹے گزارنے کے بعد ہی میں نے تمہیں بے شرم کر دیا۔ اپنی طرف سے پروف تمہارے خمیر میں ہی بے شرمی کی جگہ کیوٹنس بھری ہے، اللہ جی نے، اور مجھے معصوم کو پھر تمہارے حصے کا بھی بے شرم ہونا پڑتا ہے۔ وہ آفت باز آنے کے موڈ میں نہ تھا۔ ظالے ہنس رہی تھی، وہ بھی گلے لگ کر۔ ذیشان، آپ مجھے پاگل کر دیں گے، چلیں ہم نکلتے ہیں، بہت ہو گیا مزہ۔ وہ مزید ٹھنڈ اور اس آدمی کی یہ بھیگی موجودگی قربت سہ نہیں سکتی تھی، تبھی جلدی سے پیچھے ہٹی، پر ذیشان نے اسے واپس بازوؤں میں ہولڈ کیے ایک بار پھر پول کے اندر ڈبکی لگائی۔ دونوں پھر سے بھیگے۔ وہ ہانپتی بگڑتے سانس لیتی، جب سرخ آنکھوں سے دیکھتی تو ذیشان کو سرور ملتا، دل چاہتا اسے کھا جائے۔ اچھا بس رونا مت، تمہارے یہ بٹر اسکاچ جیسے لپس مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ان پر سانس کھاؤں۔ ذیشان نے ایک ہاتھ ظالے کو ہولڈ کے لیے یوز کیا جبکہ دوسرا پول سے جڑے فرش پر رکھتے وہ باہر نکلا۔ شکریہ آپ کا، رکھیں ترس پاس، اچھے سے جانتی ہوں آپ کا ترس۔ باہر نکلتے ہی وہ بھاگنے لگی، پر پھسل کر واپس ذیشان کے باؤں میں آ جکڑی۔ وہ اس کی بے بسی پر ہنسا۔ آئی لو بٹر اسکاچ۔ ہما نے کہتی ظالے کے چہرے پر جھکے، اپنی پسند کی ساری مٹھاس اور نمی اپنے طریقے سے جذب کرے ہی پیچھے ہوا۔ ظالے کا چہرہ خون چھلکانے لگا۔ ذیشان رونے کے دہانے پر اس سے پکاری، اس کی گردن میں چہرہ چھپائے جیسے رحم کی طالب ہو۔ ایسے جب مجھ سے پناہ مانگنے کے لیے مجھ سے لپٹ جاتی ہو تو میں بدتمیز اور ڈھیٹ بن جاتا ہوں۔ نہ کیا کر ایسا، بس قبول کیا کرو مجھے ظالے، میں تمہارے لیے آخری سانس تک ہر جذبے سے بھرا رہنے والا ہوں۔ چلو چینج کرو اور ایک تھوڑی کم رومانٹک ڈیٹ سے ذرا خود کو پرسکون کرو۔ کوئی گستاخی نہ ہوگی اب شدید والی۔ میرا دل دا ٹوٹا تو انی سونی کیوں پیدا ہوئی ہیں۔ وہ جب شدتیں بخشتا تو اختتام ایسے اعتراف سے کرتا کہ ظالم مبہوت رہ جاتی۔ آج تو اختتام تک ہنس پڑی تاکہ آپ کا ایمان بگاڑ سکوں۔ ڈیٹ کے بیچ بھی نو کس نو آگ، بس ڈانس کی اجازت ہوگی اور ڈنر کی، نو چپکا چپکی۔ پرومس کریں، اب اتنا فری ہونے کا بھی نہیں کہا تھا جتنی یہ مصروفہ ہو گئی۔ ایسا پرومس کون کافر کرے جب پتہ ہو تم میری دلائی ساڑی پہننے والی ہو؟ میں تو سیدھا بہہ کر تمہارے دامن سے آ لپٹوں گا۔ اف، چل نہ پہن ساڑی، تاکہ میں کچھ ایڈوانس خرافاتی گستاخیاں کر کے ہنی مون کا اینڈ بھی تباہی والا کر دوں۔ ظالے کے کانوں سے دھواں چھوٹ گیا، بیچاری پچھتائی کہ کس بلا کو
کیا کہہ بیٹھی، فوراً جان چھڑوا کر دور ہوئے بھاگی۔ اب کا کچھ نہیں ہو سکتا، اف ذیشان ہانپتی کانپتی جس طرح وہ روم کی طرف بڑھی، وہ شوخ ابھی ہنستا ہوا پیچھے ہی چل پڑا، پر سالے کو تپا کر اسے سچ میں قرار ملتا تھا۔ اسے بخش دو علیہ، تم جانتی ہو وہ ایک عورت کا بن کر نہیں رہ سکتا۔ پچھلے ایک ہفتے سے علیہ میزبانی کے ساتھ ساتھ مشن لالا کی شادی پر لگی تھی، اور اب جب معاملہ بس طے ہونے کے دہانے پر تھا تو علین کو لگا اس بھائی کی سرپری بہن کو ایک بار سمجھا لے۔ جلال بخش کی شادی کی پوری تیاریاں ہو چکی تھیں علیہ اور اس کے پیرنٹس کی طرف سے۔ علین اس وقت روم میں ہی تھا، جناب فون پر مصروف۔ کچھ میلز دیکھنے کے دوران بولے تو گفٹ پیک کرتی علیہ نے گھور کر علین کو ڈرانے کی کوشش کی۔ ان کی یہی گندی عادت تو چھڑوانی ہے، مما نے بتایا جب میں ان کے پاس نہیں تھی تو ابرش نے سنبھالا انہیں۔ بہت اچھی اور پیاری نیک بچی ہے، مجھے یقین ہے جلال بھائی کو بدل دے گی۔ ویسے بھی اس کے پیرنٹس ہیں نہیں، اور مما پاپا کو لگتا ہے اسے چچا سے پیار نہیں کرتے، کبھی بھی کسی کے بھی پلے چڑھا دیں گے۔ وہ جلال بھائی سے جڑے گی تو مما پاپا کے پاس آفیشیلی بیٹی بھی بن کر آ جائے گی۔ ایسے میں بھی مطمئن رہوں گی کہ مما پاپا اکیلے نہیں، اور جلال بھائی بھی ایک حلال رشتے میں بن جائیں گے۔ تم ٹینشن کیوں لے رہے ہو، بھائی کو 2 دن بعد سرپرائز دیں گے ہم۔ علیہ تو اپنا فیصلہ کر کے بیٹھی تھی، اور اگر اس نے مجھے کوٹ ڈالا کہ میں بھی سازش میں شریک ہوں، پھر میں تو منع کرتا رہا ہوں تمہیں مجھے اپنے اس ڈون بھائی سے بچا لو گی، پھر وہ جو میری درگت بنا کر تمہیں سرپرائز دے گا اس کا کیا علیہ؟ علین کو تو اپنی پڑی تھی، تبھی تو علیہ ہنسی۔ یہ آدمی جلال بخش سے ڈرتا بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ تم مت ڈرو نا علین، تمہارے آگے علیہ کھڑی ہے۔ وہ گفٹ چھوڑتی اٹھ کر پاس آئی اور علین کے قدموں میں ہی بیٹھتے فسوں خیزی سے بولی، تو علین کی مسکراہٹ میں بھی خفیف سا خمار بولا، پر یہ تو بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ شریر ہوا تو علیہ اٹھ کر اس کے تھائی پر آ بیٹھی، لاڑ سے بازوؤں کو علین کے گردن میں حائل کیا۔ نہیں، ٹھہری ہوئی ہے علیہ، تمہارے 400 میں چاہتی ہوں جس شخص نے میرے، تمہارے اور اب میرے پیرنٹس کے لیے اتنی مہربانیوں کو یقینی بنایا، وہ خود بھی خالص سکھ ڈیزرو کرتا ہے۔ چاہے جانا ابرش حسرتوں میں پلی لڑکی ہے، وہ جلال بھائی سے جڑی تو بہت پیار کرے گی، اور جب حلال نشہ اتنا جان لیوا ہو تو آدمی کیوں کر کسی حرام شے کی طرف بھٹکے گا۔ وہ دیکھنے میں بھی کسی پری سے کم نہیں، جلال بھائی کو قابو کر لے گی۔ علیہ کا یقین بہت مستحکم تھا، اور اس کی علین کو ایکسٹرا راحت تھی۔ جیسے تم نے مجھے قابو کیا، اپنا حسن دکھا دکھا کر علین کے بیٹھنے پر وہ آگے سے گھوری۔ ہاں، میں نے کون سا حسن دکھا کر تمہیں مائل کیا؟ اتنی تو سادی روح ہوں میں، شرم کرو علین، ایسے الزام لگاؤ گی کیا مجھ معصوم پر؟ وہ ڈرامائی سا جذباتی پیاری لگی کہ علین کے ہاتھ کچھ غصہ میں پر اتنے لگے۔ ہاں، تم نے یہ سرائی دار گردن، یہ ہونٹ، یہ آنکھیں اور یہ فگر دکھا کر مائل کیا مجھے، چلاکو علیہ۔ علین کی صاف گوئی پر وہ اندر اندر سے مسکرائی، پر اوپر سے حیران اور پریشان ہونے کی آل ایکٹنگ کی۔ اور خود اپنے آپ کو دیکھو ابھی بھی ایک جھلک سے سو دو شیزائیں مار گرو۔ بڈھے ہو کر بھی جان کو آنے والے علین، اگر تم 15 سال پہلے مجھے ملتے تب تو 2 حسن کے جہاں میں مل کر واقعی کولیپس ہو جاتے نا۔ وہ براہ راست نہ صحیح پر اپنے آپ کو حسین کہہ کر علین کی مسکراہٹ بخشی، اور یہ سچ تھا، اور اب بھی عین جوانی جیسی مستی۔ یہ تم نے انڈائریکٹ خود کو حسین کہا نا؟ خوش فہم علیہ، وہ جلدی سے گھورتے اس کو پکڑتے بولا، تو وہ ہنس کر اس کی کھلکھلاتی ہنسی علین کے ہزاروں اندر پھول کھلا دیتی تھی۔ حسین ترین کہا ہے جیلسو علین، وہ بھی بچکانہ انداز میں بولی۔ علین کی مسکراہٹ خمار سا بنی۔ جلال کے لیے تم اور تمہارے پیرنٹس جو کر رہے ہیں اس کے لیے تھینک یو، وہ علیہ کا ماتھا چومتے شرارت سے نکلا تو اعتراف کر کے علیہ کو بھی خوشی بخشی۔ تم ساتھ ہو یا نہیں میرے؟ وہ ایکسائٹیڈ ہوئی، آخری سانس تک۔ وہ قربان ہوا، یاہو اب آئے گا مزہ۔ آج اس کی چچا فارمیلٹی کے لیے آ رہے ہیں، ماما بابا نے بلوایا، باقی سب ڈن ہو گیا، بس یہ رسم نپٹانی تو میں انیا کو لے کر جاؤں گی۔ آپ اور ارمان پلیز کچن میں کوئی مل کر ریسپی بنانے کے چکر میں اس کا پھر کباڑا نہ کر دیجیے گا۔ یہ لاسٹ 3 دن کی بات تھی جب انیا اور علیہ کو گہری نیند سلا کر ان ماموں بانجے نے رات کے وقت پاستہ بنا کر مووی انجوائے کرتے کھایا، پر صبح کچن دیکھ کر جولی کی چیخیں نکلی اور بیچاری علیہ کے آگے منت کر کے اٹھی کہ ان 2 کو کچن سے دور رکھیں۔ تبھی تو علیہ نے وارن کیا، بہت مدت بعد ارمان ملا تھا تو میں نے اس کے ساتھ کچھ اس کے بچپن کی یادیں بانٹنے کو وہ کمپنی دی تھی، اس چکر میں کچن کیا پورا ڈائمنشن کباڑا بن جاتا۔ کسی پرواہ، وہ میرے لیے زالے اور ذیشان جیسا ہی عزیز ہے، اور اس کی انیا بھی۔ علین کے لہجے سے بس محبت چلکی تھی اور علیہ فدا ہو جاتی تھی۔ میں صدقے تمہاری اس دریا دلی پر۔ علیہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے ماتھا چوما۔ میں واری تمہارے سوکھے پیار پر۔ وہ جواباً منہ بسورتا کیوٹ لگا۔ گیلا پیار پھر سوکھنے میں ٹائم لگے گا، اور ابھی مجھے نکلنا ہے، سو سوکھے پر ہی گزارا کر لیں سرتاج۔ ویسے بھی میرا بیبی کہتا ہے میں تمہیں کم ہی منہ لگایا کروں۔ علیہ اٹھنے لگی، پر اس بات پر علی نے اسے جان بوجھ کر دبوچا اور زبردستی علیہ کے سوکھے پیار والے پلان پر اپنی شدت اور دیوانگی سے پانی پھیرا کہ علیہ اس کی چیٹنگ پر مچل کر رہ گئی۔
مار دوں گا میں تمہیں اگر کم پیار کا لفظ زبان پر لایا۔ علین کی شدت پسندی پر وہ گھبرائی اور پھر اس کے سینے میں شرما کر جب چھپی تو علین کے ہونٹ مسکرا دیے۔ مار دیتے ہیں جب بنا وان کے میرے سانس روک دیتے ہو۔ تمہارا ہر بار چھونا نئی آسودگی بخشتا ہے مجھے۔ میں اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ تمہاری ہوں، تم سے محبت رکھتی ہوں، اپنے ماں باپ اور بچے سے بھی زیادہ۔ علین جہاں تم اس جہاں کا وہ قیمتی اثاثہ ہو جسے کھو کر جہاں کی جان باقی نہ رہے گی۔ آئی لو یو سو مچ۔ وہ روبرو ہوئی تو تھمی سانسیں، چہرے کی سرخیاں قربت خروب اور باں میں انسیت کا سیر ایک فسون برپا کر رہا تھا۔ علین کا دل ملچا ایسے اظہار محبت پر، اور اب وہ علین کو کچھ دیر خود میں مبتلا رہنے پر مجبور کر چکی تھی، اتنی پیاری اور حسین بن کر۔ آئی لو یو ٹو۔ وہ جانتی تھی وہ سب سے زیادہ پیار زالے سے کرتا ہے، تبھی ایسا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ علین بھی کہے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ۔ مگر آج علی نے یہ کہہ کر علیہ کے سکھوں کے تاج میں ایک اور ہیرے کا اضافہ کرے اسے راز صاحب اپنے نام کر لیا۔ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کے سنگوں پر سانس بھرتے مسرور ترین افراد تھے جو اس روئے جہاں پر ستاروں سے روشن تھے۔ وہیں دوسری جانب انیہ صاحبہ بھی آگ لگانے میں بزی تھی۔ اب تک جان سی برقرار ہے، اب تو سب کچھ ہو گیا ہوگا۔ ارمان واپسی سے پہلے انیہ نے سب کے لیے گفٹس لیے تھے، وہی پھیلا کر دیکھتے وہ سنجیدگی سے لیپ ٹاپ کھول کر کاؤچ پر نیم دراز ارمان کو دیکھتی شرارت سے بولی۔ ارمان نے اسکرین سے نظریں ہٹائے، پہلے تو ناسمجھی سے انیہ کو دیکھا، پر جب بات سمجھ میں آئی تو ہونٹوں کے اندر سے کہیں اندر تک مسکراتا معلوم ہوا۔ اچھا کیا ہوا ہوگا؟ محترم نے نظریں لیپ ٹاپ سے اٹھاتے امتحان پڑھنے کی پوری کوشش کی۔ انیہ اس کی یہ جان بوجھ کر اوڑی سنجیدگی سمجھ گئی جسے وہ گدگدانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ وہی آپ کے ماموں بننے والی سازش۔ اگر ابھی بھی آپ ذیشو سے جل رہے ہیں تو بتائیں، میں کہتی ہوں واپس لے کر آئے ہماری زالے کو۔ انیہ نے فوراً سے مسکراہٹ سنبھالنے کے ساتھ آفر کی۔ ارمان نے لیپ ٹاپ سکرین گراتے اٹھ کر انیہ کے پاس رکتے سے مسکراتی گہری نظروں سے نہارا، جو سراسر گلاب ہوتے چہرے سے سر اٹھائے ارمان کو دیکھنے میں لگی دم سادے ہوئی تھی۔ اب واپس زالے مجھے نہیں ملے گی، وہ ذہان کی ہو چکی ہے اسپرنگ کی طرح، جتنا اسے کھینچ لے جانا اس نے اسی شوقے کے پاس ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں دل بڑا کر لوں اور جلنا چھوڑ دوں، مجھے اس میں آپ کی رائے درکار ہے مسز ارمان۔ یہ آدمی جتنا ڈیسنٹ تھا۔ انیہ اتنی بونکی، جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، جس طرح بچوں سے اچھلتے ارمان سے لپٹی وہ خود ہی بکھلایا۔ انیہ کے دانت اندر تب ہوئے جب وہ گرنے سے بمشکل بچا کر بازوؤں میں مقید کی گئی۔ گر جاتی تو ایسے اچھلنا کب چھوڑو گی؟ اب گھنٹہ کلاس طے تھی۔ انیہ نے ارمان سے لپٹے ہی اس کے بیڈ سے نیچے اتارنے پر اسمائل دی اور ذرا روبرو ہوئی پر اونوز بازوؤں میں کہتی، نہیں چھوڑ سکتی، خوشی کا اظہار ایسے ہی ہونا چاہیے نا ارمان، آپ کے آس پاس والے بکھلا جائیں۔ آپ کی گھبرائی صورت پر پیار آتا مجھے۔ ادائیں تو اس لڑکی پر ختم تھی، میں گھبراتا بس تمہارے لیے ہوں، وفائیں بھی تو اس مرد جہاں پر ختم ہو جاتی تھی۔ مجھے پتہ ہے، آپ کو ایک بات بتاؤں، جب سے آپ نے علین ماموں کو ماموں کہنا شروع کیا اور فائزہ دادو نے علین ماموں کو بیٹا بنایا ہے، وہ خود بھی بہت خوش رہتے ہیں۔ ہم ویک ہو گئے یہاں ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے یہی ہمارا میکا ہو۔ وہ دو محبت سے کتنے بھرے ہوئے ہیں۔ علین ماموں نے ہمیں جو شادی پر فارم ہاؤس گفٹ کیا، آپ نے اسے دیکھا بھی نہیں ارمان، میں چاہتی ہوں ہم یہاں سے جا کر اس کا وزٹ لازمی کریں، شاید اس سے علین ماموں اور علیہ آنی کو ایک چھوٹا سا تھینکس ملے گا اور خوشی بھی۔ یہ سب ارمان کو یکسر بھول گیا تھا، پر انیہ کا چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کر سوچنا ارمان کو شدید مسرت دے رہا تھا۔ میں اسے سچ میں بھول گیا تھا، جب لوگ ہی اہم نہ ہوں تو ان کے دیے تحفے بھی اہمیت نہیں رکھتے نا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، ہم یہاں سے جاتے ہی فارم ہاؤس پر زبردست ٹائم گزاریں گے۔ میں علین اور علیہ کو جانے سے پہلے انوائٹ کروں گا کہ وہ دونوں بھی ہماری طرف آئیں تاکہ ہم بھی ان کی مہمان نوازی کر سکیں۔ ایک ٹرائیو کپل نائٹ تو بنتی ہے فارم ہاؤس میں، 3-8 کپلز ہی۔ وہ انیہ کی بات کا مان رکھتا، پھر وہ اہم ہوتی یا غیر اہم، ویسے بھی ہم جن سے پیار کرتے ہیں ان کا کہا لفظ ہی قابل تعظیم ہوتا ہے۔ ہاں نا، کیا پتہ تب تک ہمارے ذیشو بھی بابا بننے کی نیوز سنا دے، پھر تو پارٹی کی باقاعدہ تھیم بھی مل جائے گی، 3 اپ کمنگ فادرز کے اعزاز میں پارٹی۔ وہ اپنی بات کے خود ہنسی تو ارمان بھی مسکراتا اپنی بے قابو ہنسی چھپاتا ہوا دکھائی دیا۔ اس طرح کے جبر کرنے اس پر جان لیوا حدوں کو چھوتے ہوئے سجتے تھے۔ اس نے چیلنج کیا تھا ہفتے میں باپ بنے گا، میں اصل فکر مند اس کمینے کی اس بات پر ہوں، ایک ہفتے سے سالے بیچاری ہمیں مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکتی، اس کے آس پاس ہوتے نہ ایسی مدد کرنے دے گا وہ بگڑا ترسا دیوانہ سا ہمیں۔ اس بار انیہ نے بے صاف طانز پڑی، ذیشان کی ہر بات نرالی تھی اور انیہ کے بقول وہ پیدا ہی الٹا ہوا تھا، تبھی تو گدھے جتنا ہو کر بھی سدھرنے کے چانس نہ تھے۔ ویسے زالے نے کہا مجھے وہ کل تک یہاں پہنچ جائیں گے، اب اتنی بھی کمزور نہیں ہے آپ کی زالے، ذیشو کو لگام ڈال لے گی اور بننے دیں بیچارے کو باپ، ورنہ ہمارے اور علیم ماموں کے بیبی کو دیکھ دیکھ کر سڑتا رہے گا کالی بلی کی طرح۔ ارمان نے آخری بات پر سر لاتے تائید کی، کیونکہ کالی بلی ہی تو تھا وہ۔ بلی سے یاد آیا، تمہیں اپنا جولو نہیں یاد آ رہا؟ ارمان نے انیہ کی مسکراتی آنکھیں جولو کی یاد دلا کر اداس کی۔ آ رہا ہے نا، دل چاہ رہا ہے اسے زور کی پاری کروں، اس کے گولو مولو وجود کو ہاتھوں میں سے لاؤں، وہ بھی مس کر رہا ہوگا، پر شازمہ دادو نے کہا ہے وہ اس کا خیال رکھے گی۔
انیا نے اداسی سے بتاتے بتاتے اختتام تک اسمائل کی۔ تمہیں دیکھ کر میرا بھی کچھ یہی دل چاہتا۔ ارمان کی میں نے خیزی پر انیا الرٹ ہوئی۔ یہ آدمی اب اس سے اپنی طرف گھیرنے کے چکر میں تھا۔ میں گولو مولو نہیں، نہ صرف پیار پر نمٹ سکتی ہوں، تو اگر مجھے تھوڑا سا پیار کر کے ترسانا ہے تو 2 فٹ دور ہو جائیں۔ ویسے بھی میں علیہ آنی کے ساتھ ان کے گھر جا رہی ہوں، کچھ لوگ آ رہے ہیں جلال ماموں کے رشتے کے لیے۔ ارمان نے حیرت سے انیا کو دیکھا۔ یہ نیوز سچ میں سرپرائزنگ تھی۔ واٹ پر جلال بھائی تو واپس چلے گئے تھے، اب وہ لوگ کیا جلال بخت کا فوٹو فریم دیکھنے آ رہے ہیں؟ یہ علین جابینا بیچارے یار کو بھی پھنسا کر رہے گا۔ ارمان کی خفت پر انیا ہنسی۔ ارے نہ میری سمرن، تو کتنی بولی ہے۔ یہ سب علین ماموں نہیں، جلال بخت کی لاڈلی منہ بولی بہن علیہ اور نئے بننے والے والدین کی سازش ہے، سمجھا کریں۔ آنٹی نادیہ اور بدر انکل نے جلال ماموں کو بیٹا کہا ہی نہیں، سچ میں بنایا، اور وہ اپنی کسی دور کی مانجی کو ان کے لیے پسند بھی کر چکے ہیں۔ عمر میں کافی چھوٹی ہے، پر پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تو اپنے چچا کے ساتھ ہوتی ہے، بس فارمیلٹی کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں، ورنہ وہ ابرش تو بخت ماموں کی سمجھے ہو چکی سمجھے۔ علین ماموں تو بیچارے اس سب میں معصوم ہیں۔ اف، یہ بہنیں سچ میں آفت ہوتی ہیں۔ اتنی سب عورتوں کی سازش جان کر ارمان حیران بھی تھا اور تھوڑا خوش بھی کہ چلو علین اور علیہ کی زندگی کو سنبھالنے والی آ رہی ہے۔ او مائی گاڈ، تو یہ سازش چل رہی ہے؟ ارمان نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو انیا آگے سے ہنسی۔ جلال ماموں کو اچانک آلسن بلوا کر سرپرائز دینے والے ہیں وہ سب، یعنی ان کے گھر والے۔ اچھا سنیں نا، ہم بھی یہ شادی اٹینڈ کر کے ہی جائیں گے، اوکے نا؟ وہ ابھی سے ایکسائٹیڈ تھی۔ ارمان نے ہنستے ہوئے صافت کو اپنے گلے لگایا، جو ہر وقت بس مستی پر آمادہ نظر آتی تھی۔ ہاں ہاں، پڑھائی تو آپ کے ابا ضرور کریں گے نا، پتہ ہے کتنی چھٹیاں ہو گئی ہیں یونی سے۔ وہ بھول گئی تھی کہ یہ بندہ اس کا کھڑوس پروفیسر بھی ہے۔ اوپس، کھڑوس پروفیسر ارمان، اتنے اچھے موڈ کے بیچ پڑھائی کا نام لے کر میرے دانت کھٹے کر دیے آپ نے۔ وہ روبرو ہوتی برے منہ بناتے بولی تو ارمان کی گرے آنکھوں کے کنارے خمار سا اترا۔ ابھی دانت کیا، تمہارا منہ، زبان اور حلق تک مٹھاس سے بھر دیتا ہوں۔ ارمان کے بازو میں قید ہوئے اس کے سینے سے لا جوڑی گئی، پھر پوری رضا سے خوشبو لوٹی گئی کہ سچ میں چند نشاط انگیز باہمی قربت کے لمحے انیا کے اندر باہر مٹھاس حاوی کر گئے تھے۔ وہ مدہوش ہو گئی کہ یہ شدت پسند آدمی اتنی چاہت سے بھی چھونے کی ایبلٹی رکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں کی تیرتی حیرانگی پر گرے آنکھیں بھی مسکرائیں، اور اس کے بعد بخشی گئی لمس کی شدت انیا کے وجود سے جان کھینچ گئی۔ زیادہ مٹھاس ہو گئی تھی، سوچا واپس لے لوں، جو رشتے کروانے والی مائی بن سکتی ہو آپ۔ ارمان نے اسے جیسے ہی آزاد کیا وہ لڑکھڑائی کہ اس کی ڈرامہ بازی بانپنے کے باوجود ارمان نے اسے سر سے بازو میں بھرے سا ملا۔ راج، تم بہت زیادہ نوٹنکی کرنے لگے ہو۔ وہ خود بھی شرارت پر اترا تو انیا فوراً ہی ہنسی۔ یہ سارا ڈرامہ کلائمیکس سے پہلے ہی فلاپ ہوا۔ ہاں میری سمرن، تم پر جو چلا گیا، میں چلی بائے۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی، ارمان کے گال آگے کرنے پر پیار دیتی وہاں سے گئی۔ تو کتنی دیر ارمان اس کی وجہ سے مسکراتا رہا، پھر ذرا علین ماموں کو اس برپا سازش کی خبر دینے خود بھی باہر نکلا، لیکن آگے جا کر پتہ چلا کہ علیہ صاحبہ نے علین کو بھی سازش میں شامل کر لیا۔ اب تو جلال بخت کا بینڈ بجنا پکا تھا۔ ٹھنڈے سوئمنگ پول میں جانے کے باوجود زالے کی طبیعت پر اثر نہ ہوا تھا، اور یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ سخت جان بنا دی گئی ہے۔ جس کے مقدر میں ذیشان حیدر ملک تھا، اسے بھلا کسی شدت سے کیا ڈرنا۔ وہ کچھ دیر پہلے ذیشان کے پہلو سے نجات پا چکی تھی، کیونکہ سوئمنگ پول والے موومنٹ کے بعد ذیشان نے اسے واپس اپنے آپ میں گم کر لیا، اور چونکہ ایک لاسٹ ڈیٹ فلائٹ سے پہلے ڈیو تھی، تبھی موصوف اپنی خماریاں جھٹک کر شاور لینے گئے، مگر زالے اپنی ساڑی میٹرس پر نکال کر پھیلائے خواہ بلش کر رہی تھی۔ وہ لائٹ ڈل گولڈن ساڑی تھی جس کا بلاؤز فل کوریج اور ہاف بازوؤں والی تھی، مگر ساڑی کا پلو سنہرے موتیوں اور ستارے کے کام سے لدا ہوا تھا۔ ہیلز بلیک اور ساری جیولری ذیشان کے فل بلیک ٹکس سے مہج تھی، جس کے بلیزر میں اس کا سلک رومال بھی زالے کی ڈل گولڈ ساڑی سے مہج تھا۔ وہ اپنے ہی خیالات میں گم تھی جب ٹھنڈے ٹھنڈے جناب نے آ کر عقب سے بازوؤں بھرا۔ زالے ایک پل تو روم کے انورٹر کے سبب ہوتی ہیٹ کے باوجود ٹٹر گئی، مگر پھر فوراً پلٹی۔ تو محترم جس ٹاول میں کھڑے ابھی بھی کسی شرافت کے موڈ میں نہ تھے۔ شام ڈھل گئی تھی، پر اس آدمی کا موڈ ڈھلنے پر نہ آ رہا تھا۔ اب یہ ٹاول باندھ کر کیوں آئے ہیں؟ کوئی تو رحم کرنا سیکھ لیں، بتا رہی ہوں، یوں پکڑ کر کھینچ دوں گی۔ زالے اس کے ہاتھ ٹچ ہونے پر بھی اب دھواں ہو رہی تھی، اسی پر تو وہ آفت مچ رہا تھا۔ ہاں، تاکہ جو رہی سی شرم ابھی بھی آتی ہے نا مجھے تمہارے سامنے، اس سے بھی محروم ہو جاؤں۔ چل اتار، اور پھر کل تک بھاگ کر دکھانا مجھ سے۔ وہ ڈیٹ بنا آگے سے اور اکسا رہا تھا۔ زالے کے گال لال پڑے تو وہاں کے گوریاں دینے لگی۔ آپ کو مجھ سے شرم آتی ہے؟ مطلب کیا میں صدمے میں ہوں؟ چٹکی کاٹیں ذرا، یہ بات ہضم نہیں کر پا رہی۔ یہ لڑکی تو بیچارے ذیشو کو پھر پانی پانی کرنے پر تلی تھی، چاہتی نہیں تھی کہ بخشی جائے۔ ہاں نا، تو ہاں نا، اتو سی ابھی بھی آتی ہے جب سوچتا ہوں کتنا کچھ کر بیٹھا ہوں۔
اس کو واپس سے خود سے جوڑتے خمار آلو شرارت پر اترا تو ظالے کی تھکاوٹ اس کے اثار میں آتے جسم سے چھوٹنے لگی۔ سب بہت خوبصورت ہے، آپ سے جڑا سب کچھ، میں جتنا کہہ لوں کہ آپ سے تھک گئی، ڈر گئی، کیا سہم گئی، سب ڈرامہ ہے، یاد ہے نا؟ اس کے ایسے روح پر مار مٹا جو ذہان کی پوری دنیا جکڑ لیتا تھا۔ ازبر ہے، یہ پورا ہفتہ میں نے تم سے جڑے سارے ارمان پورے کیے ظالے، میں تمہارے ساتھ رہا اتنا قریب جتنی تم خود بھی اپنے قریب نہ تھی۔ ہم نے بہت سی جگہیں ساتھ میں گھومیا، من سے ہم نے مستی کی، ہم نے پیار کیا، بے شمار کیا، ہم نے وہ باتیں کی جو کئی سال ساتھ گزارنے کے بعد بھی کپلز آپس میں کرتے شرما جاتے ہیں، مینز وہ سب جو میرے خرافاتی دماغ میں آیا۔ تم نے مجھے کسی چیز سے نہیں روکا، تم میری اتنی میسر رہی کہ میں تا عمر اس ایک ہفتے کے احساس سے نہیں نکل سکتا۔ شرارت ایک طرف کی ہے، ظالم نے جب اس کا یہ روپ دیکھا تو لگا جتنا کر چکی ہے وہ کام تھا، یہ شخص بس یہ ریزرو کرتا ہے کہ سر خم کر دیا جائے۔ اور سب سے خوبصورت بات تھی وہ دونوں 5 وقت نماز ادا کرنے کا شرف بھی پا چکے تھے۔ ظالے کو اپنی زندگی کسی امرت میں بدلی لگ رہی تھی، وہ اس کے ہر موڈ، ہر خوشی، ہر اداسی کو بھی بچوں کی طرح سنبھالنے لگا۔ آپ کی پوری زندگی اسی ایک ہفتے سی بنانا چاہتی ہوں، آپ خوش اتنے پیارے لگتے ہیں کہ دنیا جان کی خوشیاں خود آپ کی طرف لپکتی ہیں ذیشان۔ میں ایک لمحہ بھی آپ کے ساتھ اس پر نہیں پچھتائی کہ میں نے آپ سے شادی کیوں کر لی۔ میں ہر لمحہ اترا رہی ہوں، صرف رومانس کی بات نہیں کر رہی، آپ مجھے سر تا پیر سنبھال چکے ہیں۔ میں اداس بعد میں ہوتی ہوں، آپ اس کال پہلے ہی لیے بیٹھے ملتے ہیں، میں آپ کے سینے لگے رہنا چاہتی ہوں، میں آپ کو خود پر حاکم چن چکی ہوں، آپ جو کہیں وہ میرے لیے حکم ہے، سنا آپ نے؟ اس سب حقائق دل کے بعد وہ کیسے نہ بہکتا۔ ظالی اس کے اندر اٹھتی محبت کی تو گیانیاں بامتی، ذرا محتاط ہوئی، دور ہوئی تو وہ پکڑ کر واپس قریب کھینچ گیا۔ ایسے اظہار کے بعد جب تم دور ہوتی ہو نا، بس اس برائی کے سوا تم پرفیکٹ ہو، دور نہیں ہوتے جانا، مسئلہ ہو جاتا ہے۔ وہ اسے گھیرنے کے چکر میں تھا، آپ اور آپ کے مسئلے سننے کو عمر پڑی ہے، میں بھی شاور لے کر ریڈی ہوتی ہوں، ابھی ذرا انسان بنے پھر ڈنر پر نکلتے ہیں، فلائٹ بھی ہے نا، لیٹ نہ ہو جائے۔ وہ کسی طرح اس جن سے پناہ کی طالب تھی، جب کہ شاور کا سنے وہ ویسے ہی بن پیے بہکا، ہاں اب کوئی پانی کو نہا کر مشروب بنانے جا رہا ہے، اور ستم کہ میں اس امرت سے محروم رہوں گا۔ اتنی چیزی لائنز ہونے ظالے کا منہ بنا، اب ذیشان ٹھرکیوں کو کلاسز دینا شروع کر دیں، خوب پیسے کمائیں گے، بزنس میں تو آپ کا دل نہیں لگتا، مطلب کا کام خود کر لیں گے، ہٹیں سنبھالیں اپنا ٹاول اترنے لگا ہے، بندے کو اپنی بچی کچھ عزت کی پرواہ ہونی چاہیے۔ خفت کے مارے لال لال ہوتی وہ بھاگ نکلی، پر ذیشان کو کہہ کر لگا کر ہنسنے پر مجبور ضرور کر گئی تھی۔ جب تک مصروف بلیک چیکس میں جلوے بکھیرتے تیار ہوئے، وہ بھی فریش ہوئے، بالوں کو ڈرائی اور اسٹریٹ کر چکی تھی، ساڑی کا پلازو اور اس کے ساتھ کا تنگ ٹراؤزر پہن لیا تھا، پر اب ساڑی ایڈجسٹ کرنا ذیشان کی ڈیوٹی تھی۔ ظالے نے اسموکی سا میک اپ کیا اور ساڑی کھولی ڈھیلی بھی ڈنگی سی یوں ہی لپیٹے باہر روم آئی تو ذیشان جو اپنی شرٹ کے کالر کو سیٹ کرنے کے ساتھ گردن پر پرفیوم سپرے کرتا، پلٹتے ہی مبہوت ہونے کے بجائے ہنسا جو تمبو کی طرح اپنی پیاری ساڑی لپیٹ کر آ گئی تھی۔ ظالے تم میرے موڈ کو اسپائل کرنا نہ بھولا کرو، ساڑی کی چیخیں نکلوانی ہے ایسے لپیٹ کر۔ وہ جب قریب آیا تو وہ وارننگ دیتی نظروں سے دیکھ کے ذرا دور ہوئی۔ ذیشان ہنسا، پرومس کریں پہلے ساڑی پہناتے یا وہاں ٹچ نہیں کرنا۔ وہ مزید پیچھے ہوئی تو ذیشان نے ایک ہی جھٹکے سے ساڑی کا پلو کھینچا تو وہ گھومتی چلی گئی، پوری ساڑی اس کے وجود سے اتر کر ذیشان کے ہاتھ میں تھی، اور دوسرا ہاتھ ظالے کی پتلی کمر کو دبوچ کر نزدیک لایا۔ کہاں ٹچ نہیں کرنا۔ وہ اس کے بوٹ شیپ ڈیپ گلے پر نظریں پھیرے جیسے میں نے خیزی سے بولا۔ ظالے نے زور سے مکہ اس کے پیٹ میں دے مارا، پر اس ہاتھی کو فرق ہی نہ پڑا۔ اوے ظالم، نہیں کر رہا ٹچ، بس تمہاری رعنائیاں تاڑ لیتا ہوں۔ شراف و اقتدار مانگے ذیشان نے اللہ اللہ کر کے ساڑی کو ایڈجسٹ کرنا شروع کیا اور پہنا دی۔ اس کا بلاؤز پیٹ کو کافی کور کر رہا تھا، پر جہاں سے اس کی کمر دکھائی دی ذیشان نے وہیں ہاتھ جما رکھا تھا۔ ظالے تھوڑی گھبرائی لگی، پر ذیشان نے اس کا ماتھا چومتے راحت سی بخشی۔ روم میں آگ لگانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، باقی کا رومانس ہم پرائیویٹ فلائٹ میں کریں گے، یہ جو پہنائی ہے اسے اتارنے کا شرف بھی مجھے دیجیے گا بعد میں، اور یہاں وہاں پوری شدت سے چھونے کا بھی۔ بیگم بہکتے نشیلے انداز میں وہ بس ظالے کے گال بنا بلش ہی لال کر گیا۔ ظالے بس نظریں سی چرا گیا اور شکر کیا یہ آدمی اسے لے کر نکلا تو صحیح۔ ڈنر بھی روم کے ہی ایک بہت میجیکل اور وی آئی پی ریسٹورانٹ میں تھا، جہاں پورے حال میں وہ دو تھے، ایک طرف میوزیکل کریو تھا جو رومانوی موسیقی ترتیب دے رہا تھا، بیچ میں وہ کپل ڈانس کرتا، ہنس کا جوڑا جس سے اب کوئی بد نظر چھو نہ پاتی، کیونکہ اب وہ ایک دوسرے کی ہر سانس نظر اتارتے تھے۔ وہ مکمل لگتے تھے بہت سی کمیوں کے باوجود بھی، کیونکہ وہ پزل کے 2 مسنگ پیس تھے جو ایسے آ ملے کہ اپنا پورا جام مدوش کیے پھیرے تھے۔ وہیں دوسری طرف باقاعدہ جلال وقت کی ابرش کے ساتھ منگنی کر دی گئی، اور ستم کے جلال اس سازش سے ابھی تک تو لائن تھا، پر لگتا تھا 2 دن بعد اسے ہی نہیں کسی اور کو بھی بہت بڑا سرپرائز ملنے والا تھا۔ اور یہ آپ
آفٹر فیو ڈیز حسن میں زالے اور ذیشان کی واپسی پر ان کو جلال باغ کی سرپرائز منگنی کا علم ہوا اور وہ دو بھی علی آنی کو داد دیے بنا نہ رس کے، اور اب وقت ہے جلال باغ کی جا مینشن آنے کا، کیونکہ آج تھی اس کی اور ابرش کی سرپرائز ویڈنگ۔ ٹن ٹنا ٹن ٹن گزشتہ شب علیہ نے جلال کو علین کی طبیعت کے بگڑنے کا بتایا، ارجنٹ ہانگ کانگ سے بلوایا تھا اور ابھی شام 6 بجے تک اس کی فلائٹ لینڈ کرنے والی تھی۔ پورا جا مینشن ابرش اور جلال کی شادی کے لیے دلہن کی طرح سجا تھا، اور وہ 6 کی 6 ہفتے بس جلال کے ری ایکشن کی منتظر تھی۔ زندگی میں اچانک آتی خوش ہونے نادیہ صاحبہ کے اندر بھی ایک خوشی کی لہر باندھی۔ سچ کہتے ہیں عورت کو اگر اس کے دل و دماغ کا سکون ملے تو وہ بہت سارے سال جی سکتی ہے۔ بدر منصور بھی خوش تھے، اپنی ہلکی پھلکی سیاسی مصروفیات کے ساتھ وہ زیادہ بزنس ہی سنبھالتے تھے، کیونکہ علیہ کو ان کا سیاست میں ہونا پسند نہ تھا اور علین کی بھی یہی شرط تھی۔ زالے اور ذیشان تو سب سے زیادہ ایکسائٹڈ تھے، مگر یہاں کے 4 باشندوں نے سچ میں دونوں کو امپریس کیا تھا۔ ابرش سچ میں 18 سال کی چھوٹی مگر بہت ہی سمجھدار لڑکی تھی، اسے بھی اس شادی کے سرپرائز ہونے کی خبر نہ تھی، کیونکہ ایسے تو ابرش کے چچا بیچ میں کوئی پنگا کھڑا کر دیتے۔ تینوں لیڈیز ابرش کو ریڈی کر رہی تھی۔ جب یہ علین باقی کام دیکھ رہا تھا تو جلال کو ایئرپورٹ سے پک کرنے کی ذمہ داری اس نے ذیشان اور ارمان کو دی۔ دونوں فرما برداری سے جلال کو ایئرپورٹ سے نکلنے کیجول حلیے میں ہی نکلے، کیونکہ تیار ہو کر جاتے تو جلال کو شک ہو جاتا، اور علیہ نے سختی سے سب کو منع کیا تھا کہ کوئی بھی لاسٹ مومنٹ تک سرپرائز خراب نہ کرے۔ ہفتہ تو گزر گیا، ارمان ہی ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ ذیشان اپنی عجیب منہ بنا کر سیلفیاں لیے زالے کو بھیج رہا تھا، جو آگے سے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ نہ تنگ کریں۔ پاس تو یہ آدمی تنگ کرتا ہی ہے، دور زیادہ ڈبل شدید کرتا ہے۔ ارمان کی آفت انگیز سرگوشی پر ذیشان ہنس کر گردن گھمائے جانو ویر کو نہارنے لگا۔ ایسے بہ کے عاشقوں کی طرف مت دیکھ، جو پوچھا وہ بتا۔ ارمان کی ایسی ڈائریکٹ ڈانٹ و خفت پر ذیشان اور چوک ہوگا۔ ماموں بننے کا اتنا ارمان ہے، ارمان تجھے رہا نہیں جا رہا کیا جانو ویر؟ اب ارمان سے اسے چھتر کھانے کی طلب تھی۔ یار کی لہو شام گوری پر ذیشان نے اپنی شرافت کو قابو کیا۔ بہت ہی کوئی منحوس آدمی ہے، تو نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا اسے؟ ارمان فکر بھی کھا رہا تھا، پر عجیب سی ہچکچاہٹ کے سبب پوچھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ تو انیا کو تنگ کرتا ہے؟ ذیشان کے سوال پر ارمان نے سرسری مگر پریشان ہوتے ذیشو کو دیکھا۔ نہیں، محبت ہے وہ میری۔ ارمان نے فوری جواب دیا، اور جواب دینے کی دیر تھی کہ ذیشان بھی مسکرایا۔ تیری زالے بھی تو میری محبت ہے، تجھے جلن ہو رہی ہے کہ وہ میری جان بن گئی ہے نا جانو ویر؟ ذیشان کو چسکے لینے کی طلب تھی، اور ارمان کیا کرتا، ابھی تھوڑا بے چین تھا، ہاں تھوڑی سی۔ اسے اس رشتے کے تقاضوں سے زیادہ پریشان نہ کرنا ذیشو، معصوم سی ہے، میرے لیے تو وہ میرا بچہ ہے، بس تبھی ہر سانس کے ساتھ اس کے لیے آسانی مانگتا ہوں۔ ارمان کے لہجے سے چھوٹے انس پر ذیشان کا دل جھوم سا اٹھا۔ میں بھی اس کی آسانی مانگتا رہتا ہوں اور اس کی خوشی بننے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں۔ کیا یہ کافی ہے تیری تسلی کو جانوں؟ اب کی بار گاڑی کی سپیڈ کم کرنے کے ساتھ ارمان نے پیار بھری نگاہ ذیشان پر جمائی۔ بہت کافی ہے، پر تیرے اس ہفتے میں باپ بننے کے دعوے کا کیا ہوا؟ ارمان کی شرارت باندھتے ذیشان نے منہ بسورا، اور اتنی ساری ایفرٹ کرنے کے بعد بھی اب تک کوئی نیوز نہ آنے پر وہ خود بھی اداس ہوا۔ زخموں پر نمک مت سیٹ ظالم آدمی، اللہ جی پلیز بیبی میکنگ کا پروسیس فاسٹ کر دیں، میری عزت کا سوال بن گیا۔ ہاتھ بلند کیے ذیشان نے، جب دعا کو ہاتھ اٹھائے تو ارمان نے زور سے جھانپ پر رسید کیا۔ بغیرت کو شرم کھا لیا کر، تیرے لنگوٹی یار کے ساتھ سالہ بھی ہوں اب۔ یہ غلطی ارمان کی تھی کہ اس نے غیرت سی چیز ذیشان حیدر ملک کو دلائی، کیونکہ جناب کا طور صدرات سے اسے ناتا نہ تھا۔ دونوں ہی ہنسے، اور چونکہ ایئرپورٹ آ چکا تھا تو فل ایکسائٹڈ بھی تھے۔ خیر جلال کو پک کرنے کے بیچ دونوں نے بڑے ماتمی منہ بنائے، جیسے علین کے لیے پریشان ہو۔ تو جلال باغ جس نے کئی ملکوں خاک چانی، کھڑے کھڑے سامنے والے کا نظروں سے پوسٹ مارٹم کر لیتا تھا، وہ بھی ان منجی اداکاروں کے آگے دھوکہ کھا گیا۔ خیر ذیشان اور ارمان نے اپنی بے قابو ہوتی اسمائل کو سارا رستہ سنبھالا، کیونکہ سارا رستہ جلال ان دو سے علین کے بارے ہی سوال کرتا رہا۔ سمجھ یہ بھی نہ آئی کہ ایک ہفتے میں اس خوش باش آدمی کو اب کون سے کیڑے نے کاٹ لیا، پر بولے جلال باغ کہاں جانے کہ ان کو جا منشن میں کیڑا دور ایک ہائی وولٹیج کرنٹ لگنے والا ہے۔ جیسے گاڑی جا منشن کے تحت نگاہ پہلے پوچھ میں رکی، جلال کی مشکوک نظروں نے ولا کی اب تک موجود سجاوٹ پر ساتھ بیٹھے ارمان، اور پھر گردن پھیرے کر چلتی نگاہ پہلے آفت کے گولے پر ڈالی۔ کیا چکر ہے لڑکوں، یہ سجاوٹ کیوں ہے اب تک؟ اور تم دو کی میسنی شکلیں مجھے کب سے کچھ مشکوک کر رہی ہیں، سچ سچ بتاؤ اس گھر کے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ جلال کی بروب جواب دہی پر وہ دو اور سخت لونڈے بھی گڑبڑاتے معلوم ہوئے، اور ارمان نے آنکھ کے اشارے سے ذیشان کو کچھ کہا تو وہ فوراً پیچھے سے کار سے نکلتا جلال کی طرف آیا اور ہاتھ پکڑے اسے زبردستی باہر نکالا۔ آپ اندر چل کر خود ہی دیکھ لینا، کھچڑی نہیں بریانی ایڈ ہے مینیو میں۔ ذیشان کی بات زبان سے سارا سرپرائز سلپ ہونے سے پہلے ہی ارمان گاڑی کا ڈور بند کرتا پیچھے سے وارد ہوا۔ مطلب کون سی بریانی؟ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے تم لوگوں نے مجھ سے
مجھ سے وانٹڈ ڈان کو رشتہ داری کی وجہ سے چکر دے کر اغوا کر لیا۔ دیکھو کسی سے میری سپاری نہیں پکڑی۔ جلال کے خط سے کہ سچ میں ارمان نے ذیشان کو گدگدا کے دونوں مسکرائے اور ہنسی مقابل کی۔ ہاں ایسا ہی سمجھے، لیکن اس سپاری میں آپ کی جان کو نہیں عزت کو خطرہ ہے۔ ارمان ذیشان کو آنکھ کے نکال رہا تھا، پر یہ شے لگتا تھا سچ میں یہی بانڈے کو پھوڑنے والی تھی۔ کیا بڑبڑا رہے ہو یار، جلال کے بعد آواز شکوہ پر ارمان نے خود ہی ذمہ دار ہونے کا ثبوت دیا اور ان کے لیے رستہ چھوڑا۔ اسے چھوڑیں، آپ اندر چلیں۔ کچھ دیر کی الجھن کے بعد آخر کار جلال نے اندر جانے کا فیصلہ لیا، پر جہاں منچن جس طرح باعث سے سجا تھا، دگنی چہل پہل رونق اور باہر اندر تھی۔ اول تو علین بالکل ٹھیک تھا اور یار کے ویلکم کے لیے موجود تھا، اور دوسری بات پلٹ کر ذیشان اور ارمان کو گورا بھی۔ اوپر پھر مزید تشویش کی بات یہ تھی کہ نادیہ اور بدر بھی جب لاڈ و شفقت سے ملے، تب تو جلال کو سچ میں لگا کہ جس چیز سے ڈرتا تھا یہ دل وہ گھڑی آ گئی۔ یہ سب تیاری، تم سب نے علین کی طبیعت کا جھوٹ بولا نا، یہ کمینہ تو ہٹا کٹا ہے۔ دیکھو میں سسپینس سے مرنے والا ہو رہا ہوں، اب بتا بھی دو۔ جلال کی مزید بے قراری کا امتحان نہ لیتے فائنلی علیہ خود روم سے باہر آئی۔ راؤنڈ میں موجود سب نے آتی علیہ کی طرف دیکھا جو جلال باغ کے سامنے آ کر رک چکی تھی۔ علیہ کیا ہو رہا ہے بچے؟ سب میز نے گھننے لگے تو جلال کو امید تھی کہ بہن تو ضروری اس الجھن سے نکال دے گی جس کا اپنا چہرہ شرارت کا ترجمان تھا۔ آپ کی شادی؟ علیہ نے مسکراتے ہوئے بم پھوڑا۔ اچھا شادی ہیں کیا؟ پہلے دو لفظ بے ارادے اور نازم جی سے کہتی، جب وہ آخری دو لفظ پر ٹھٹکا تو علیہ سمیت سب ہی ہنسی، جبکہ جلال نے سب کو ہی دیکھا ہی گور کر کے ہنسی فوراً سنبھالی گئی۔ جی شادی آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت، سمجھدار اور پیاری لڑکی چنی ہے ہم سب نے۔ منگنی تو ہم نے ہفتے پہلے ہی کر دی تھی آپ دو کی، مگر نکاح آج ہے اور یہ آپ کی نئی فیملی کی طرف سے آپ کو سرپرائز ملا ہے۔ علیہ کی ساری بات تأمل سے سنے جلال اسے رحم طلب نگاہوں میں لے گیا، پر یہ سچ میں سر پر گرنے والا سرپرائز ہی تھا۔ یہ تم سب اپنے اپنے پارٹنر کے ساتھ بزی کیوں نہیں رہتے ہو؟ کیسی خرافاتی سوچیں آتی ہیں؟ میں شادی نہیں کر سکتا گائز، میری لائف ایسی نہیں ہے۔ تم سب میری فکر کرتے ہو پر شادی نہیں چاہتا نا مجھے ضرورت ہے، پتہ نہیں کس بیچاری کو زد و کوب کر کے تم لوگوں نے میرے لیے چنا۔ جلال کی بیچاری عروج پر تھی تو باقی سب نے یوں تاثر دیا جیسے ایک کان سے سن کر وہ دوسرے کان سے نکال باہر کریں۔ خیال رکھو برخوردار، کہیں نکاح ہوتے ہی ہماری ابرش نہ تمہیں زد کوب کر ڈالے۔ اس بار مصدر منصور نے چھیڑا تو جلال بیچارہ سا منہ لے کر رہ گیا اور باقی سب ہنستے نظر آئے۔ انیا اور زالے اندر دلہن کے ساتھ ہی تھی جو بہت ہی خوبصورت کورین دلہن ہی بنی تھی، وائٹ گاؤن ڈریس کے ساتھ جو گلے سے تھوڑا سا وائٹ تھا جبکہ بازو ساری نیٹ کی تھی۔ وہ سچ میں بہت ہی خوبصورت دلہن لگ رہی تھی۔ آپ بھی اپنے پارٹنر میں بزی ہوں، میں بس یہ چاہتی تھی وہ دن دور نہیں جب آپ اس پر مجھے شاباش دیں گے۔ وہ آپ کی زندگی کے بارے میں کافی کچھ جانتی ہے، پھر بھی آپ کی شادی کے لیے تیار ہے تو اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ لیں بھائی، میں آپ کو اکیلا نہیں دیکھ سکتی، اب تو ہرگز نہیں جب خود علین کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ جلال کی اب بھی اعتراض کی کاوشوں کو مد نظر رکھتے علیہ نے ایک ہی بار پھر جلال کو قائل کرنے کی کوشش کی اور سب کو محسوس ہوا جیسے سچ میں وہ ہوا بھی ہے۔ ہاں تاکہ تم ہمارے بیچ کباب کی ہڈی نہ بنو، میرا مقصد تو یہ تھا۔ اب ماحول سنجیدہ تھا تو علین نے بھی سنجیدگی گفتگو میں شرارت گھول دی۔ سب مسکرا دیا اور جلال بس ایک آس و تاس و بری نظر علین پر ڈال کر رہ گیا۔ تم سب نے قسم اٹھا رکھی ہے نا، نہ جیاں گے نہ جین دیاں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، پر اس لڑکی سے مجھے خود پوچھنا ہے، اگر اس نے کہا اسے اعتراض ہے تو یہ شادی نہیں ہوگی، اور اگر وہ میرے بارے میں سب جاننے کے بعد بھی شادی پر آمادہ ہوئی تو بس تبھی یہ نکاح ہوگا۔ آخر سب کی خوشی کا خیال رکھتے جلال نے اپنی تشفی کا معاملہ بھی سامنے رکھا۔ سب سوچ میں ڈوبے، پر پھر فیصلہ جلال کے حق ہوا۔ ارمان اور ذیشان نے اپنی وائفس کو روم سے باہر بلوایا اور تبھی جلال کو خود ابرش سے بات کرنے کے لیے اندر روم میں روانہ کیا گیا کیونکہ کچھ دیر بعد میں سب گیسٹ آنے والے تھے۔ جلال کے اندر جاتے ہی سب تھوڑے متفکر تھے کہ یہ آدمی نہ جانے اندر جا کر کیا کہہ دے۔ جلال نے اندر داخل ہوتے ہی کمرے میں موجود اس لڑکی کو دیکھتے قدم اس کی طرف بڑھائے جو دلہن بنی آنے والے کو دیکھتی چہرے کے خدوخال میں گھلتی گھبراہٹ چھپا نہ سکی۔ ایک ہفتے پہلے ابرش نے جلال کو انٹرنیٹ پر سرچ کیا تھا، اس کی مختلف ایپس پر آئی ڈی ڈھونڈی، در تصویروں میں نظر آنے والا جلال باغ اور یہ انسان یکسر الگ تھے۔ وہ بلا شبہ ایک پرکشش انسان تھا، پر ابرش نے امید نہیں کی تھی کہ عمر میں جلال اس سے اتنا بڑا ہوگا، اور وہ بھی ابرش کو نامنظور نہ تھا۔ ان سب نے زبردستی کی تمہارے ساتھ؟ پہلا سوال ہی پاس روک کر ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں دھسا کر ابرش کے چہرے کے تاثرات کا تفصیلی جائزہ لیتے کیا تو ابرش نے جلدی سے نفی میں سر گھمایا۔ 40 سے اوپر کا ہوں میں، اور تم؟ جلال کا لہجہ ذرا سنجیدہ تھا۔ ابرش کے تاثرات سے بدلے 19 سال کی ہو جاؤں گی جلد۔ ابرش نے نظریں واپس نیچے کر لیں جبکہ جلال کو اس کی خوبصورتی سے زیادہ اس کی نظریں جھکائے رکھنا متوجہ کر رہا تھا۔ یا وہ نظریں اٹھاتی بھی تو اس مضبوط آدمی کی گردن چھانے یا سینے تک اٹھا پاتی۔ انتہائی غیر مناسب ہے ہماری شادی، تم مان کیسے گئی ہو؟ بولو۔ اب کی بات جلال کو تھوڑا غضب چڑھا۔ میرے چچا میری شادی 70 سال کے بوڑھے انکل سے کر دیتے۔ علیہ آپی نے تو مجھے بر وقت بچا لیا، انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں، تھوڑے بڑے ہیں پر دنیا کے بیسٹ انسان ہیں۔
آپ کو کیا میں پسند نہیں آئی؟ پھر سے نظریں زیرک کیے ہاتھوں کو نروسنس نے مسلتی ابرش نے سوال پر بات روکی۔ مجھے بھی بوڑھا ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں ہے، پھر مجھ سے بچنے کے لیے کیا کرو گی؟ سوال تھوڑا عجیب تھا پر ابرش کو محسوس نہ ہوا۔ نہیں جانتی، پر آپ مجھے اچھی لگی، اور جو انسان اچھا لگ جائے یا دل کو بھا جائے اس سے جڑ کر کچھ بھی پریشان نہیں کرتا۔ وہ ایسے جواب کی امید نہیں رکھتا تھا، تبھی تو جلال کچھ لمحے کچھ بول نہ سکا۔ وہ اس کی گردن، اس کے بال جو سیاہ اور کچھ سنہری جھلک دکھا رہے تھے، اس کا پورا ڈریس، اس کی جھکی آنکھیں، سب فرصت سے دیکھ کر نرم سنجیدگی میں مبتلا تھا۔ میری جوانی کے عروج سے اب تک کئی ناجائز تعلقات رہ چکے ہیں۔ ناجائز تعلق تو سمجھتی ہوگی نا، بنا کسی رشتے لڑکیوں کے ساتھ سو جاؤں، ناجائز تعلق بنائے۔ اس کے بعد تو تم ہوش ضرور کرو گی۔ دیکھو میں تمہاری شادی بہت اچھی جگہ کروا دوں گا، تمہاری چچا کو مہلت نہیں ملے گی تمہاری زندگی خراب ہونے کی، کوئی تمہارا ہی ہم عمر یا کچھ سال بڑا لڑکا ڈھونڈوں گا۔ ابرش کے اندر اٹھتی کپ کپی اس نے مہارت سے دبا لی، پر اس بار وہ آنکھیں اٹھانے میں کامیاب تھی۔ سیاہ خوبصورت اداس آنکھیں۔ جلال کچھ لمحہ بے چین نظر آیا۔ کوئی ناجائز اولاد بھی ہے آپ کی؟ ایک بار پھر امید سے الٹ سوال۔ نہیں، لیکن میں بیوی کے لائق آدمی نہیں ہوں، میں فیملی سپورٹیو انسان نہیں۔ میری ماں میری حرکتوں اور عادتوں سے بہت دیر پہلے ہی مر چکی تھی، پر علیہ کے سبب وہ اتنے سال جی لی۔ بس تبھی علیہ کا کام میرے لیے حکم ہے، لیکن میں تمہاری زندگی خراب کر دوں گا ابرش، اس لیے اپنے حق میں کچھ فیصلہ لو اور ایسا لو کہ تمہارا ذہنی سکون بنے۔ جلال نے اسے پھر بھرپور فکر جتاتے سمجھایا، پر وہ بس خاموشی سے جلال کو دیکھتی رہی۔ میرا دل کسی ہم عمر یا کچھ سال بڑے لڑکے سے شادی پر بھی کبھی آمادہ نہیں ہوگا، بلکہ میں شادی ہی نہیں کروں گی کبھی، ابرش نے کہہ کر واپس نظر جھکا لی۔ جلال کا سر گھوم گیا۔ واٹ، لیکن ایسا کیوں کرو گی؟ تم ابھی بچی ہو، تمہاری لائف میں بھی وہ سب آئے گا جو ہر لڑکی کی زندگی میں آتا ہے۔ ادھر دیکھو ابرش، میری طرف۔ وہ منہ پھیر گئی تھی، تبھی جلال نے اسے بازو سے پکڑ جب اپنے سامنے پلٹائے دوسرے بازو پکڑی تو وہ بے اختیار جلال کے قریب آ گئی، اور ستم کے جلال کو اس کی نزدیکی سے فرق پڑا۔ میں پچھلے کئی دنوں سے خود کو آگ کی امانت سمجھ کر جی رہی تھی، تھوڑا انس ہونے لگا تھا۔ ایسے میں آپ مجھ سے اپنی رنگین ماضی کا بتائیں گے اور میرے ہی ہو کر مجھے کسی اور سے شادی کی ترغیب دیں گے تو کیا مجھ سے برداشت ہوگا؟ ابرش کے لہجے اور آنکھیں دونوں نمی کی زد میں تھیں، جبکہ جلال تو میرے پری پتھر بن گیا۔ کس قدر حق جما گئی تھی وہ لڑکی پہلی ہی ملاقات میں۔ ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا، میرا فرض ہے تمہیں ہر چیز اور سچائی سے خبردار کرنا۔ جلال کو بات کرنے کے لیے سوچنا پڑا، وہ سامنے تھی، قریب تھی، دلہن بنی تھی۔ آپ اگر وعدہ کریں کہ بقیہ زندگی اپنا ہر تعلق مجھ سے جوڑیں گے، میں آپ کے گندے ماضی کو بھول جاؤں گی۔ وہ بہت بڑا دعویٰ کاری تھی۔ یہ آسان نہیں ہوتا، تم نہ سمجھو۔ ابھی بھاری گمبھیر لہجہ گریز کی چاشنی سے لپٹا تھا۔ جلال نے اس کے بازوؤں کو ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کیا اور فاصلہ سمیٹ دیا۔ جتنی سمجھ جینے کو چاہیے اتنی تو ہے ہی، آپ توبہ کر لیجئے گا، اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، تو پھر بندوں کی کیا ویلیو؟ وہ پر امید تھی، بیوی کی بہت ویلیو ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کے ماضی سے عمر جلستی رہتی ہے۔ میرے بابا بھی ایسے ہی تھے، مجھ سے 1000 درجہ برے۔ میری ماں جیسے جلی سلگی، میں اس کا اللہ کے بعد دوسرا گنواؤں۔ بابا ہر روز نئی عورت کے ساتھ سو کر آتے اور میری ماں ہر روز مرتی۔ میں کچھ سمجھدار ہوا تو ان کا بابا سے رشتہ توڑوانے کی جدوجہد کرنے لگا۔ ایسا نہیں تھا وہ امی سے پیار نہیں کرتے تھے، بس وہ گندی خصلت کے مالک تھے۔ جب میں نے امی کو طلاق لینے پر مجبور کیا تو بابا نے توبہ کر لی، وہ اب کسی غیر عورت کو چھوئیں گے بھی نہیں۔ میں اس کا بھی گواہ ہوں کہ پھر بابا سچ میں صرف امی کا بن کر ہے، لیکن میری ماں کی تکلیف میں ان کا سدھرنا نہ کمی نہ لا سکا۔ بابا یقین دلاتے دنیا سے چلے گئے۔ جب علیہ مجھے ملی تھی، ہم بابا کی موت کے دکھ میں گرے تھے۔ میری ماں مر جاتی اگر مجھ سے بدبخت بیٹے کے سہارے ہوتی، لیکن ان کی کچھ زندگی لکھی تھی کہ علیہ کو ہمارے پاس بھیج دیا۔ تبھی کہہ رہا ہوں تم بھی تکلیف محسوس کرو گی جب میرے قریب ہوگی، میرے کیے اعتراف جرم تمہیں نوچ لیں گے، تو ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ وہ اپنی زندگی پوری کہانی کھڑے کھڑے سمیٹ گیا، اور ابرش کتنی دیر اس پر سے نظریں نہ ہٹا سکی۔ وہ انسی اور جو منگنی کے سبب تھی یکدم کسی نئے جذبے میں بدلی۔ میں آپ کے قریب آ کر کوشش کیا کروں گی، بس آپ کو یاد رکھوں، باقی ساری دنیا بھول جاؤں۔ مجھے اپنی زندگی کی مختصر صحیح پر کہانی سنا کر آپ نے تھوڑا تو اپنایا ہے، اور یوں تھوڑی سی اپنا لی جاتی لڑکی کو آپ کسی اور قابل تو نہیں چھوڑے نا؟ ابرش کی لہجے میں آج تھی۔ جلال حیرت کا شکار تھا، مگر نہیں، وہ پریشان تھی کہ یہ پریشانی تھی کہ لڑکیاں کو دیکھتی وقت ہی کس دل سے نگلنے پر آمادہ ہے۔ میں نے تمہیں نہیں اپنایا، بس سمجھا رہا ہوں۔ وہ اپنانے والی بات پر عجیب سے انداز میں جھٹلا گیا تو وہ بے رنگ سا مسکرائی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کے سامنے کوئی بات۔ آئی لائک یو۔ وہ اعتراض و گریز جھنجھلائی سمیٹ کی۔ جلال کے پاس کوئی آپ نہ رہا، الٹا وہ اس لڑکی کے بات سمیٹنے کے انداز پر مضطرب ہوا۔ ابرش، وہ خفیف سی خفگی میں مبتلا گرا، شادی کر لیتے ہیں۔ وہ باز نہ آئی۔ تم سمجھ نہیں رہی میری بات۔ آپ کی بار غصہ تھا جلال کی جلالی آنکھوں میں۔ مجھے کچھ ناجائز کرنے پر مجبور کر رہے ہیں اب آپ؟
ابرش جس طرح جواب دیتے بے بسی ہے یہاں کی، جلال کو لگا اب یہاں سے نکلنا ہی سیو ہے۔ وٹ کیا کر لو گی تم، ہو کتنی، اور بات دیکھو اپنی بدتمیز۔ جلال کا پارا چڑھا، آپ میرا موجود ہونا نہیں دیکھ رہے تو مجھے اپنی بات کہاں نظر آئے گی؟ میں نے بنا سوچے کہہ دیا سوری، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، دور سے اچھی نہیں لگی تو شاید قریب سے لگ جاؤں۔ ابرش نے افسردہ ہوتے ہی رخ بدلنا چاہا، جب وہ اس کے فیصلے پر پلٹنے کا خیال تار کر کے تھم سی گئی۔ میں تم سے شادی کر رہا ہوں، تمہارا گنہگار ہونا برداشت نہیں کر پایا۔ جلال کہہ کر رکا نہیں اور روم سے نکل گیا، پر ابرش پر ضرور صدمہ اتار گیا، جبکہ باہر سب جلال کے اسپاٹ چہرے کو دیکھ کر ذرا خوف زدہ نظر آئے، مگر جلال نے جب سب کو شادی کرنے کا بتایا تو گویا خوشی کی لہر سی ہر طرف دوڑ گئی۔ لیکن پورے ایونٹ کے بیچ جلال اور ابرش میں بات نہ ہوئی، پر وہ دو سب کی خوشی پر ضرور مسکراتے نظر آئے۔ رسموں وغیرہ میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرتے جلال وقت کے ساتھ ابرش کو رخصت کیا گیا، کیونکہ اب جلال کا گھر تو بدر اور نادیہ کا گھر تھا، تو ابرش میں ہی رخصت ہوئی تھی۔ علیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ جب وہ لوگ بارات کو سی آف کرے واپس جا مینشن کے اندر آئے، سب تھک بھی چکے تھے پر خوش بھی تھے۔ کل ولیمے کے بعد زالے کو بھی ذیشان کے ساتھ اسلام آباد رخصتی والے روانگی تھی، اور انیا ارمان کی بھی، لیکن ابھی بھی علین اور علیہ کا دل نہیں بھرا چاروں سے، پر کیا کرتے، سب کے کام کاج اور دھندے بھی اہم تھے۔ وہ ذیشان میں نہیں کاری ٹیسٹ، وہ لوگ ارمان انیا اور کے روم میں جاتے خود بھی روم آئے، پر ذیشان اسے پریگننسی ٹیسٹ کرنے پر مجبور کرے تنگ کر رہا تھا۔ پلیز نا، میری تسلی کے لیے کر لو۔ وہ اسے عقب سے بازوؤں بھرے قائل کرنے میں لگا تھا، جب زالے نے گھبرا کر آئینے کے عکس سے ذیشان کو پریشان ہوتے دیکھا۔ آپ کیوں اتنے پاگل ہیں، 2 ہفتے میں کون سی پریگننسی شو ہوتی ہے ذیشان؟ اب کی بار پیار سے سمجھایا گیا، ریئر کیسز میں ہو جاتی ہے، تو میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ ویسے بھی ہفتے سے ڈبل اوپر دن ہو گئے ہیں ہماری شادی کو۔ وہ اتنا ٹچی تھا ہر معاملے میں کہ زالے بس انکار کا سوچ ہی پاتی، کرنا مشکل تھا، اور اگر پازیٹیو آ گیا ٹیسٹ میں صدمے سے مرور گئی تو زالے کا دل سوکھے پتے کے ساتھ کانپ رہا تھا۔ مجھ سے قہر سے نہیں مری تم، یہ نیوز تو ویسے بھی زندگی جیسی ہوتی ہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے زالے کہ میں تمہیں آنچ بھی آنے دوں گا؟ تم جانتی نہیں، یہ سب کسی شرط کی وجہ سے نہیں ہے، بس اس باپ بننے کے احساس کے لیے جو پہلی خواہش بنا تھا میری تمہیں پاتے ہی۔ میں تم سے مزید کنیکٹ ہونا چاہتا ہوں، بہت زیادہ۔ زالے کا دل جو ڈر رہا تھا مسکرا سا دیا، وہ اس کے لیے اتنا ہر صورت کر سکتی تھی۔ اوکے، میں ٹیسٹ کرتی ہوں، پر آپ مجھے اکیلا چھوڑیں اس کے لیے پلیز۔ زالے مان گئی تو ذیشان نے اس کے گال چومتے فوراً آزاد کرے اجازت دی کہ وہ خود ہی ذیشان کی خوشی پر بلش کرتی وہاں سے چلی گئی۔ 5 منٹ میں زالے نے اپنا کام کیا، مگر باہر انتظار میں چکر کاٹتے ذیشان کا تو پتہ نہیں، زالے کا دماغ ضرور الٹا، کیونکہ پریگننسی اسٹرپ پر ایک لائن تو پیور ریڈ تھی، پر دوسری اتنی لائٹ پنک کہ بمشکل غور کرنے سے نظر آ رہی تھی، اور اس اسٹرپ کے پیپ پر لکھا تھا کہ اگر دوسری پنک لائن ہے تو ٹیسٹ دوبارہ کریں۔ زالے کا دماغ الجھا، اب یہ کون سی دنیا کا رزلٹ آ گیا، نہ ہاں میں نہ نہ میں۔ زالے نے اسٹرپ اٹھائی اور الجھن حل کرنے وہ روم میں آئی۔ ذیشان فوراً اس کی طرف آیا۔ ذیشان، یہ تو عجیب سا رزلٹ آیا ہے، اسے نو سمجھیں یا یس؟ ذیشان کو وہ اسٹرپ دکھاتی معصومیت سے منمنائی، تبھی ذیشان بھی حیرت بھرا مسکرایا۔ یہ تو بیچ میں لٹکا دیا تم نے مجھے نکمی، چلو ہم ہاسپٹل چل رہے ہیں، تمہارا بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے مجھے ابھی۔ ذیشان نے فوراً سے فون اور گاڑی کی چابی اٹھائی، پر زالے کو وہیں صدمے سے جمع دیکھ کے رکا۔ اس وقت ذیشان، بہت نیند آ رہی ہے، کل چلتے ہیں پلیز۔ رونا بس آنکھوں تلک امڈ آیا تھا، ابھی اور اسی وقت؟ میں ساری رات تم پر رومانٹک سن رہوں گا، اگر منظور ہے تو نہیں جاتے؟ ذیشان کے پاس آلسی بنی زالے کو ٹھیک کرنے کے لیے دھمکیوں کی کمی کہاں تھی؟ زالے کا دل لرزا۔ جاتے ہیں، میں ذرا اسے پھینک آؤں اور ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ زالے جلدی سے جان چھڑوا کر بھاگی تو ذیشان ہنسی، تھوڑا اپنے جذباتی حرکتوں پر ایکسائٹیڈ بھی تھا۔ خیر، آدھے گھنٹے تک وہ ہاسپٹل میں تھے۔ بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ ویسے تو 2 گھنٹے بعد ملتی، مگر ذیشان نے ریکویسٹ کی کہ انہیں ذرا جلدی ہے، تبھی جیسے ہی رپورٹ کی ریڈنگ آن لائن آئی اسے مل گئی، جسے وہ ڈاکٹر کو دے آیا تھا، جو 5 منٹ میں آنے کا بول چکی تھی۔ زالے اندر روم میں ہی میٹرس پر بیٹھی تھی، کافی نروس بھی تھی۔ ذیشان، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ پاس بیٹھے ذیشان کا ہاتھ ہمیں وہ باقاعدہ کانپتی محسوس ہوئی تھی۔ تبھی تو محترم نے بازو گرد اثار کر اپنے ساتھ لپٹایا۔ کیوں جانا؟ سوچو اگر رپورٹ پازیٹیو آتی ہے تو تمہارا کیا ہوگا؟ تم پر اتنا پیار لٹاؤں گا کہ خود میں گھول لوں گا، سہل ہوگی میرا مزید پیار؟ اس وقت وہ آفت بیچاری کو مزید ستانے پر تلا تھا، جس کی پلکیں عجیب سے احساس نے نم کی تھیں۔ اگر پازیٹیو آتا ہے سب تو پلیز کسی سے نہیں کہیے گا بھی، میں نے شرم سے مر جانا ہے ذیشان، میں ریکویسٹ کر رہی ہوں۔ وہ سینے میں سمٹ کر بھاری سانس لینے لگی، تبھی ذیشان نے اسے خود میں بھرپور سمیٹا۔ تم حکم کر سکتی ہو، ریکویسٹ کا سوچنا بھی مت، اب ریلیکس ہو جاؤ، یہ سب نیچرل ہے، ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تم تو میری ایکسٹرا بہادر جان ہو، تم تو میری طرح ایکسائٹیڈ ہو جاؤ، شاباش۔ وہ لاغ سمجھا لیتا، لاڈ جتا لیتا، وہ ابھی ٹھیک نہیں تھی، اور رہی سے کسر رپورٹ لے کر آتی ڈاکٹر نے پوری کی۔ ذیشان نے زالے کو ذرا خود سے دور کیا اور اٹھا، تبھی ڈاکٹر گھبرائی زالے اور ذیشان کے پاس آ رکی تھی۔ زالے نے سختی سے ذیشان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا، جیسے ابھی ڈاکٹر ہاں کہے گی اور زالے کی جان نکل جائے گی۔ باڈی ایزی ٹو کنسیو تھی ان کی، اور وقت بھی بہترین تھا، یہ امید سے ہیں۔
کیئر کریں ایکسٹرا، کیونکہ ابھی سٹارٹ ہے۔ بہت مبارک ہو آپ دونوں کو۔ ڈاکٹر نے جب یہ خوشی کے لفظ کہے، زالے کے ذیشان کے ہاتھ پر جمی گرفت ڈھیلی پڑی۔ ذیشان اپنی بے قابو خوشی سنبھالے ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کیا۔ ان کے روم سے نکلتے ہی زالے کی طرف متوجہ ہوا، جو ذیشان کے بیٹھتے ہی اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ رونا میرے ایکسٹرا پیار کو سہنے کی وجہ سے ہے زالے۔ اس لڑکی کے نرم ملائم وجود کو اپنے مضبوط سینے میں چھپائے ذیشان نے اس کے رونے میں شدت خود میں بینچیں کم کی اور سوال بھی دلچسپ پوچھا تھا۔ نہیں، اپنے وجود سے جڑی آپ کی ایک اور خواہش کی تکمیل رلا گئی مجھے۔ یہ سچ میں ہو گیا ذیشان، میں وہ روتی روتی بدآواز ہوئی تو ذیشان اسے روبرو لایا۔ ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ ہاں سچ میں کر دکھایا آپ نے۔ اب سینہ تان کر ان دو کو کہہ سکوں گا، میں بھی بابا ہوں۔ وہ اس کے ارادے پر اور سہمی۔ خدا کے لیے ذیشان، کچھ ویک تک نہیں، پلیز، مجھے ماننا چاہتے ہیں آپ؟ زالے کی آواز گلے میں بیٹھی۔ ہاں، اپنی محبت سے۔ ذیشان نے اس کی ناک چومتے چھیڑا۔ پلیز نا، وہ منت کر اٹھی۔ آ جاؤ، واپس چلیں، تمہیں انرجی کی ضرورت ہے۔ ذیشان نے اس کو کمر میں ہاتھ لپیٹے اٹھایا تو وہ انرجی والی بات پر خوفزدہ ہوئی۔ مجھے تنگ نہیں کریں، وہ بے قراری سے بولی تو ذیشان نے اسے اپنے گلے لگایا۔ وہ ٹوٹی شاخ سے اس کے وجود میں سمٹ گئی۔ بہت کروں گا اس بچے کے آنے تک۔ ذیشان نے قسم اٹھا رکھی تھی کبھی نہ سدھرنے کی۔ وہ لوگ گاڑی تک آئے تو ذیشان نے خوشی سے چمکتے ہوئے اپنے الکان حسینہ کے لیے کار ڈور اوپن کیا اور پھر اسے بٹھائے خود بھی دوسری طرف سے آ کر تشریف رکھی۔ وہ اب تک روان سی رونے والی شکل بنائے جب سیٹ بیلٹ فکس کر رہی تھی تو ذیشان نے اس کے بازو پکڑے اٹھا کر اپنی طرف کھینچا تو زالے ذیشان پر جھکا۔ یہ آنکھیں اب بھی شکوے سے لبریز تھیں۔ یہ کیا کر دیا آپ نے میرے ساتھ؟ زالے کی آنکھیں پھر سے بھیگی۔ وہ جو تم نے اچانک میری زندگی میں آ کر ہلچل مچائی، مجھے دیوانہ کیا اپنا، یہ اس کا ریونج ہے جانا۔ میں تمہیں کبھی نہیں بتا سکتا کہ میں تم سے کتنا خوش ہوں۔ وہ لفظ ہی نہیں بنے جو میرے زالے نام کے سکھ کو بیان کر سکیں۔ ہم اس بیبی کو بی جی کے سپورٹ کریں، اپنی زندگی جلد نارمل کر لیں گے، تم گھبرانا مت۔ یہ تمہارا ڈاکٹر بننے کا خواب اب فیکٹ ہوگا اسے۔ بس میں تم سے تا عمر کے لیے مزید کنیکٹ ہو گیا، اس کی خوشی۔ اف میری جان، میں تم سے آج جا کر کچھ بھی بھرا ہوں لیکن مکمل بھروں گا، یہ کبھی سوچنا بھی مت۔ زالے کے سارے ڈر، خدشے، گھبراہٹ ذیشان کے ہونٹوں کا ایک بھرپور لمس سمیٹ گیا جو زالے کو اپنے اندر تک ذائقے اتارتا محسوس ہوا۔ وہ اس کے ہر طرح کے چھونے پر بس ہیل کرتی تھی۔ کچھ بولنا مشکل تھا، تبھی اس کے سینے میں سمٹ کر رہ گئی۔ پدر اور نادیہ کی ڈھیر دعائیں اس نئے کپل کو ملی تھی۔ ابرش کو وہ خود کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی اور وہ کافی زیادہ نروس تھی تو واپس آ کر بدر کو اشارتاً کہا کہ جلال کو روم میں بھیجیں، کیونکہ وہ بدر صاحب سے گپیں لگانے میں بزی تھا۔ ابرش تو جہاں ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تھی وہیں جمی تھی جب دروازے پر آہٹ پر گھبرا کر پلٹی۔ جلال وقت اپنی پرکشش پرسنالٹی اور مخصوص سنجیدگی کے ہمراہ اندر داخل ہوتے ہی ابرش پر ایک نگاہ ڈالنا نہ بھولا، پر وہ اتنی کنفیوز اور گھبرائی تھی کہ جلال نے اپنا کوٹ اتار کر ہینگ کرنے کے بیچ نگاہوں کا زاویہ اور شدت دونوں بدلی اور بنا کوئی بات کیے شرٹ کی آستینیں کھول کر کف چڑھائے، فون لیے صوفے پر جا بیٹھا جیسے تھک گیا۔ ابرش اس کے مخاطب نہ کرنے پر مزید اسی جگہ گڑ گئی، کیونکہ جلال ایک ہاتھ سے سر کے بال سنوار کر فرصت سے فون پر بزی تھا جیسے بہت ہی اہم کام کر رہا ہو۔ کچھ دیر تو ابرش نے یہ خاموشی اور اللہ تعالی سے لی اور پھر اپنا ہیوی ڈریس سنبھالتی وہ بیڈ کراس کرے کوچ کے ساتھ ہی ہوتی واش روم جاتے جاتے رکی اور کوچ کے پاس رک کر ایک بار پھر جلال کو دیکھا۔ مجھے دیکھا بھی نہیں انہوں نے، کیا فائدہ میرے پیر سجنے سنورے رہنے کا؟ دل محسوس لیتی وہ جانے لگی، پر جلال نے فوراً گردن اٹھائی۔ پر جب ابرش پلٹی وہ چلاکی سے دھیان واپس فون پر جما گیا۔ ابرش کو لگا ایک کوشش خود بات کرنے کی کر لی جائے، میں نے کچھ کہنا ہے۔ وہ اس کو دیکھتی صوفے کی بازو پر بیٹھی جو کوچ پر آرام دہ انداز میں بیٹھا فون سکرول کر رہا تھا، سرسری سی نظر ابرش پر ڈالی، پر تب بھرپور دیکھنے پر مجبور ہوا جب وہ صوفے کے مخملی بازو سے سلپ ہوتی جلال کے ساتھ گرتے ہوئے آ بیٹھی۔ اس موومنٹ پر جلال کی آنکھیں ابرش کی گھبراہٹ پر ذرا مسکرائیں۔ مجھے کچھ کہنے کے لیے وہ جگہ بھی مناسب تھی، پر یہ بھی اچھی ہے۔ جلال نے فون غیر ضروری چیز کی طرح سامنے رکھا اور جان بوجھ کر ابرش کی طرف کھسک کر بیٹھا تو وہ فوراً اس کے بازو کے ساتھ آ لگی۔ کہو۔ جلال نے اس کے چہرے کی طرف جھکتے اپنے ایک قہر جیسے لفظ پر زور دیا تو اس کی قربت پر ابرش کا ماتھا اتنی ٹھنڈک کے باوجود ارکالود ہوا۔ آپ کچھ پوچھ لیں، مجھے میری بات بھول گئی۔ وہ مشکل سمٹی سانسیں کھینچی ابرش نے بات بنائی۔ جلال محظوظ ہوا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے جب کہا کچھ ناجائز کر بیٹھوں گی، اس ناجائز میں کیا چھپا تھا، حق یا کس؟ ایسے سوال سے بہتر تھا وہ دم دے دیتی۔ چہرہ سرخیاں چھوڑتا اندر برپا حشر کی خیبر جلال کو دے گیا۔ استغفراللہ، میں تو مکہ مارنے کا سوچ رہی تھی، وہ تب ناجائز ہی تھا نا؟ جلال اس کی آمتی جوابی کارروائی پر کھل کر مسکرایا جو بات بنانے کے چکر میں بگاڑ بیٹھی۔ میں کچھ جائز کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ جلال کی نظریں ابرش کی گردن پر سرکی، پھر اس کے گلابی ہونٹوں پر۔ گلا اس کی ڈریس کا ڈیپ نہیں تھا، پر وائٹ بوٹ شیپ تھا جس سے اس کے
لڑکی کی گردن کا بھرپور حصہ آویزاں تھا۔ کیا؟ ابرش نے اپنے بال کانوں کے پیچھے ارسائے، تبھی جلال نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ تھوڑی سی اٹھائے، انگوٹھے کے پور نچلے لب سے مسل کر لپسٹک مٹائی۔ ابرش سانس روک کر رہ گئی، تب تک سانس رکا رہا جب تک اسے اپنے زیریں ہونٹ پر جلال کا استحقاق جذب ہوتا محسوس نہ ہوا۔ بقیہ لپسٹک تو بامی نرمی قربت کی بھینٹ چڑھی، وہ نرمی روا رکھتے ہی شدت بڑھنے پر خود دور ہوا تو ابرش کا ہاتھ جلال کی شرٹ کے گربان تک بے اختیار جکڑا گیا۔ سانسیں منجمد ہوئیں، جلال کی ایسی قربت پر دعائی دیتی محسوس ہوئی، اور اس لڑکی کو یہ نیا احساس دل و جان سے شرطیہ بحراں کرنے کا موجب تھا۔ جاؤ سو جاؤ۔ جلال نے اس کا ہاتھ پکڑے خود سے دور ہونے دیا اور فون واپس اٹھا لیا۔ ابرش نے اس کے فون کو جھپٹ کر دوسری طرف میز پر رکھ دیا، اسے برا لگا۔ سو جاؤ جا کے ابرش۔ وہ اس بار خفا ہوا تو وہ جلدی سے اس کے سامنے گھوم کر بیٹھی۔ میری ڈریس کی ہک کھول دیں۔ جلال کے ہاتھ بے قابو ہو جاتے، اسی ڈر سے وہ اسے چھو نہ رہا تھا، مگر جب وہ سامنے بیٹھی بال گردن سے ہٹا گئی تو جلال کو اس کی ڈریس کی ہک کھولنی پڑی۔ ابرش چپ چاپ سامنے سے اٹھ کر چلی گئی کہ جلال کو اپنا دھیان بھٹکانے کے لیے فون یوز کرنا پڑا۔ وہ چینج کرے لوز سی شرٹ اور پاجامے میں بال کھولے جب واپس آئی تو جلال نے نظر تو اٹھا کر ڈالی پر ہٹانی دو بار ہوئی، اور ابرش مسکراہٹ چھپائے جا کر بیڈ پر پائنتی کی جانب بیٹھی، جان بوجھ کر چہرہ بھی موڑا، کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ جلال نے کچھ دیر تو اپنی برداشت کا یہ مظاہرہ سا، مگر پھر ابرش کی مسکراہٹ تب بڑھی جب 5 منٹ بعد اسے اپنا آپ جلال کے بازو میں محسوس ہوا۔ وہ اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھا تھا، ابرش کے بالوں میں چہرہ چھپائے انداز میں ایک تڑپ سی تھی، اس شخص کے دل کی بھاری دھڑکنیں اور جمی سانسیں ابرش کو اپنے گرد محسوس ہو رہی تھی۔ آپ کو مجھے یقین دلانا نہیں پڑے گا کہ آپ نے ناجائز ہر تعلق چھوڑ دیا ہے، میں یقین ہی مضبوط کر لوں گی اپنا، اور وہ یقین ہی آپ کو میرا ایماندار بنا دے گا۔ میں نے زیادہ رشتے نہیں نبھائے اپنی زندگی میں، نہیں جانتی محبت بھرے احساسات اور رویے کس طرح کی راہ دیتے ہیں، لیکن آپ کو دیکھتے ہی میں نے خود کو کہہ دیا تھا اب یہی انسان ہے جس کے ساتھ مجھے باقی زندگی رہنا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی جتنی عجیب پائی، یہ سب برائیاں آپ میں آنا کوئی بری بات نہیں تھی۔ جب ہمیں سمجھانے اور سنبھالنے والے ہی اپنی تکلیفیں جھیل رہے ہوں تو ہم اکثر بہتر رہنمائی اور توجہ نہ ملنے پر بھٹک جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بس یہ ہوا، ورنہ ہر گناہ کی معافی اللہ ضرور دیتا ہے، بس نیت یقین و عاجزی سے بری ہو۔ وہ نرم لہجے میں بولتی گئی اور جلال اس کی ہر بات ایسے عجیب آسودہ کرتی محسوس کرنے لگا۔ یہ سچ تھا، وہ واقعی سمجھدار تھی۔ میری طرف پلٹو۔ جلال نے اسے ملائم انداز میں اپنی طرف گھما کر بٹھایا تو ابرش کی ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک حسرت کا عنصر جگا تھا۔ میرے جب پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی اور چچا مجھے اپنے گھر لے کے گئے تو میں سارا دن گھر میں پڑی رہتی، کام کاج اور بس تھک ہار جانا۔ زندگی اتنی کٹن تھی کہ کیا بتاؤں آپ کو۔ ان کی بیوی اور بچے بہت تیز تھے، میں ویسی نہیں تھی، لیکن ان کے ساتھ 2 سال رہ کر بہت کچھ سیکھا۔ پتہ ہے میرا دل بھی بہت زیادہ پریشان ہونے پر ناجائز چیزوں اور خیالوں کی طرف جاتا تھا۔ میں ٹی وی میں دیکھتی تھی نا، جب تو دل کرتا تھا میرے لیے بھی کوئی شہزادہ آئے اور مجھے لے جائے، بہت سا پیار کرے، جیسے ڈراموں میں کرتا تھا، لیکن کچھ نہیں ہوتا تھا، میں الٹا گنہگار ہو جاتی تھی۔ ایسا سب سوچ کر تو یہ سب فطری ہوتا ہے، کچھ خود کو روک لیتے ہیں، بھٹکنے سے کچھ نہیں روک سکتے۔ بے بسی بہت بری چیز ہے، بے سکونی ظالم۔ ہم سکون کی ایک بوند کو تڑپ رہے ہوتے ہیں، تب عقل شعور نہیں تمیز کرتا کہ یہ سکون جائز ہے یا ناجائز۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری باتیں؟ خود کو دیکھتے جلال کو چپ محسوس کرے وہ بدحواس ہوئی کہ نہ جانے وہ شخص اسے سمجھے گا یا نہیں۔ میں تمہاری باتیں ہی سمجھ رہا ہوں، اس وقت بہت خاص باتیں کرتی ہو، گہرے زخموں کا درد چھلک رہا ہے تمہارے حرف حرف سے۔ جلال کا جواب سنے وہ کچھ دلاسا سا پا گئی۔ ہاں نا، اکیلی اور تنہا رہ کر تپی ہوئی ہوں۔ خفیف سے سلگنے کے ساتھ ہی ذرا سا مسکرائی تو جلال بھی ساتھ مسکرایا۔ آپ کے کام کا بتایا لیا آپ ہی نے کہ آپ انگلینڈ کے ڈان ہیں، کوریا کے بھی، پر مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پتہ میرا فیوریٹ کورین ڈرامہ ہے نا، جو اس میں بھی ہیرو گینگسٹر ہے اور بڑا بھی، تو مجھے تو یہ سب بہت کول لگ رہا ہے۔ آپ کہیں گے کیسی باتونی لڑکی ہے، چلیں میں چپ ہو رہی ہوں، اب بتائیں آپ کچھ۔ اپنی باتوں سے وہ جلال کو خوشی دے رہی تھی، پر خود کو لگا زیادہ بولی ہے تبھی چپ ہوئی۔ بولتی رہو، جلال نے اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ کی پکڑ جماتے چہرہ اوپر کرتے حکم دیا تو ابرش کی پلکیں سی لرزیں، گال بلش ہوتے لال پڑے۔ آپ صرف سنیں گے؟ ابرش کو اب جا کر اپنے اور اس کے بیچ کی نزدیکیوں کا احساس جاگا، پر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ جلال وقت کے اثار میں جذب تھی، دیکھنا، محسوس کرنا اور سننا میرے نزدیک بولنے سے افضل ہے۔ کسی با کردار عورت کو چھوتے دور دیکھتے بھی ڈرتا ہوں، پر تمہارے پاس گھر جیسا احساس ہے۔ مدت بعد یہ احساس ملا، آخری بار جب بہت سالوں پہلے بابا نے امی کو اپنی ایمانداری کا نیا یقین دلایا، تب ملا یہ احساس جب امی نے خوش ہو کر مجھے گلے لگایا اور بولی کہ وہ بہت خوش ہیں، پر وہ وقتی تھا۔ اس کے بعد میں اس لائق ہی نہ بن سکا کہ کبھی کہ وہ گلے لگاتی۔ حسرت کا پورا جہان جلال کے سنجیدہ جملوں پہ نہ تھا۔ میں لگا لوں گلے؟ ابرش کے ذرا اس کی جانب دیکھ کر امان لوٹانے کے جلال کو کچھ کہنے لائق نہ چھوڑا، بے بس سا کر دیا۔ تم آلریڈی میرے بازوؤں میں قید ہو، اسے گلے لگانا ہی کہتے ہیں، آئی تھنک۔ وہ سہولت سے بات بنا گیا، مگر ابرش نفی کرتے ہی دونوں ہاتھ کھولتے اس کے گردن بازو
ہاتھ سے پروئے۔ جب رہ سے فاصلے کو سمیٹ کر جلال کو گلے لگانے کی ننھی سی کوشش کی تو ان آنکھوں میں ایک جلن جگی۔ پہلی بار کوئی عورت اتنے قریب آ کر جسم کے بجائے دل کو بھائی تھی۔ وہ بے اختیاری اس کے نازک وجود کو مزید بازوؤں میں جکڑ گیا۔ وہ یہاں اس جگہ جلال کو اپنے ہونے کا احساس دلاتی خوش تھی۔ زیادہ گلے لگنا بھی مجھے کبھی پسند نہیں رہا۔ نادیہ امی گلے لگاتی تھی بس، یا جب امی زندہ تھیں تو کوئی کمی لگے تو درگزر کریں، پر مجھے لگتا ہے گلے لگنا ایسے ہوتا ہے۔ وہ خود امید سے زیادہ سکون ملنے پر ذرا بکھلائی تھی۔ چند لمحے میں کسی کا دل جیتنا کسی کہتے ہیں، یہ آج جلال کو معلوم ہوا تھا۔ وہ اسے دور کرنے پر راضی ہی نہ تھا۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے ابرش، مجھے پسند آیا۔ وہ ذرا اسے خود سے دور کرے دیکھتے بولا تو ابرش کے چہرے پر اپنی کوشش کی کامیاب ہونے کی خوشی دیکھتے اور دل کو اچھا لگا۔ اب تو آپ سونے کا نہیں کہیں گے نا؟ ابرش نے آنکھ میں شرارت سمیت جلال کو دیکھتے شرمگی لہجے میں پوچھا تو جناب بنا سوچے سر نفی میں ہلا گئے۔ تم چچا کی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہ کر ان جیسی ہو گئی ہو؟ جلال کا لہجہ مسکرا رہا تھا۔ یہ آپ نے میری بے تکلفی سے اندازہ لگایا نا؟ ابرش نے فوراً سوال کیا۔ نہیں، تمہارے منہ پھٹ ہونے سے۔ وہ مسکرایا تو ابرش بھی بلش کرتی ہنسی، آنکھیں جھکا لی۔ ظاہر ہے ان لوگوں کے بیچ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے مجھے بھی تو بہادر ہونا تھا نا۔ ہر جواب اس لڑکی کے پاس تھا۔ جلال نے مسکرا کر اسے آزاد کیے اٹھنا چاہا تو ابرش اس کا ہاتھ پکڑے روک کر بٹھا گئی۔ یہ بالکل غیر ارادہ تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی خفت مٹانے کو وہ بات بنا گئی۔ چینج کرنے۔ کیوں نہ جاؤں؟ محترم کی نظریں کچھ بدلیں، ابرش کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ چھوڑیں کیا کریں گے چینج کر کے؟ باتیں کر لیں۔ نظریں جھکائی، مشورہ دیا۔ صرف باتیں نہیں کر سکتا۔ جلال کی معنی خیز نظریں ابرش کو چھیڑنے لگیں تو کس نے کہا صرف باتیں کریں؟ وہ بد آواز سا بڑبڑا تو بیٹھی، پر جلال کی بدلتی نگاہوں کو بھانپتے نظریں جھکا کر اس سے رخ بدلتی۔ جلال نے اسے کمر میں بازو لپیٹے اپنے سینے سے کھینچ کر لگایا اور بعد میں اس کے بعد جس نرم شدت سے بام رشتے کی اجنبیت جلال نے دور کی، اب کی بار وہ منمونی پہلی بار ابرش نے کی، اور عورت کی پہل مرد کو بہکانے میں کسی جام سے زیادہ پاورفل اثر رکھتی ہے۔ لگ رہا ہے اجنبیت کے الف سے تے تک حرف مٹنے والے تھے۔ پہلی شب زے نصیب۔ کہاں گئے تھے تم لوگ؟ ذیشان اور زالے گھر تو پہنچ گئے، پر گاڑی کے ہارن پر وہ چاروں باشندے فکر و پریشانی سے پوچھ میں کھڑے ملے۔ علی نے ہی سوال کیا، جبکہ زالے کا دل چاہ کہیں جا کر چھپ جائے۔ ویسے تو اس سے ذیشان پر بھروسہ تھا کہ وہ یہ بات چھپا لے گا، پر جس طرح وہ چار مشکوک و فکر مند سامنے کھڑے تھے، یہ بونگا چوکیاں مارتے ہی سب اگل دیتا۔ ہم آؤٹنگ پر نکلے تھے۔ زالے کا دل گھومنے کا چاہ رہا تھا مانو۔ آپ لوگ کیوں اٹھ گئے؟ سب ٹھیک ہے؟ ذیشان کے سنجیدہ جواب نے ان چاروں کے ساتھ زالے کا کانپتا دل بھی نارمل کیا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس گاڑی کا ہارن سنے ہم لوگ آ گئے کہ سب ٹھیک تو ہے۔ میرا بچہ ٹھیک ہے؟ ارمان نے زالے کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں باں پہ پچکارا تو وہ زالہ کے اگر سینے میں سمٹی۔ ٹھیک ہوں لالا، وہ تھوڑی کمزور پڑی تو بکیا۔ تین افراد نے بھی جس مشکوک انداز میں ذیشان کو دیکھا بہت کوشش کی مسکراہٹ روکے، پر بے قابو ہوئی۔ علی نے کیوں کر ارمان کو دیکھا، وہ لوگ کچھ سمجھ گئے تھے۔ جب انیا نے جس طرح ذیشان کو آنکھ ماری، وہ آفت ادھر ادھر دیکھ کر ہنسی قابو کرنے لگا، جبکہ علی ابھی خفیف سا مسکرائی اور ارمان اس کا دل چاہے ذیشو کو یہیں کاٹ دے۔ یہ سب اتنے ٹیلنٹڈ ہوں گے، زالے بیچاری کو اندازہ نہیں تھا۔ یا اللہ، آپ گواہ ہیں کہ میں نے کچھ نہیں بتایا ان چاروں کو۔ یہ ارمان تو مجھے زندہ بنا فرائے کیے نگل جائے گا، کیسے گور ہے۔ ذیشان کو سب کی نظریں محسوس کیے جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ جبکہ زالے خود ہی لالا سے دور ہوئی تو علی نے بھی پیار سے بازو کھولے۔ وہ ماموں کے سینے لگ گئی تو علی، انیا اور علیہ اسے اندر لے کر بڑھے، جبکہ میدان میں اب صرف دانتوں کی نمائش کرتا ذیشان اور گھورتا ہوا ارمان بچے تھے۔ کیا وہ امید سے ہے؟ ارمان نے پاس رکھتے ذیشان کو گردن سے دبوچا۔ ذیشان نے شاہ رخ خان کی طرح کنفیوز ہاں نا والا تاثر دیا کہ ارمان نے زور کی چپیٹ گردن پر ماری تو جناب کا کنفیوز تاثر ہاں میں بدلا۔ جاؤ جانو ویر، اچھا ہے نا، جلدی جلدی بچوں کے کام سے فری ہو جائیں، پھر میں شرافت سے تمہاری بزنس میں ہیلپ کروں گا۔ اور زالے ڈاکٹر بنے گی، بیبی کو سنبھالنے کے لیے بی جی اور آلہ ہیں۔ ذیشان کی پلاننگ سننے ارمان خفیف سا مسکرایا اور پکڑ کر اس گدے کو اپنے سینے بھیج لیا کہ خود ذیشان جو پٹنے کے ارادے میں تھا، ایسا رد عمل پر تھرا سا اٹھا۔ بہت خیال رکھنا اس کا، اور جب تک وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی یہی شو کریں گے۔ ہم اس نیوز کے بارے میں نہیں جانتے، میں سب کو منع کر دوں گا۔ اپنی خوشی زالے کے سامنے کنٹرول رکھیں، اگر تم نے زالے کو ذرا بھی تکلیف ہونے دی تو میں تمہیں پھینٹی لگاؤں گا۔ ارمان کے خوش ہونے پر ذیشان کی خوشی کو دگنے رنگ لگے۔ وعدہ کرتا ہوں اسے سنبھال لوں گا، تو واقعی خوش ہے جانو ویر۔ ذیشان کا دل خفیف سا ابھی بھی پریشان تھا، اور ارمان کیا بتاتا کہ یہ خوشی ویسی تھی جیسے زالے کے زینیا کی کوکھ ماں ہونے کی خبر پر محسوس ہوئی تھی۔ بہت خوش۔ آج آپ اندر اس کمرے میں لے جا، میں باقیوں کو سمجھا دوں گا۔ وہ دونوں ساتھ ہی اندر آئے تو کسی نے بھی زالے کو محسوس نہ ہونے دیا وہ نیوز جان گئے ہیں۔ وہ روم میں خود ہی نیند کا بہانہ کیے چلی گئی تو سب ہی
ذیشان کے آگے تالا بنا گئے، جبکہ علین کی نظر بس روم کی طرف جاتی زالے پر تھی۔ وہ کتنا خوش ہے یہ اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی۔ انیا اور علی ابھی نیوز کی تصدیق پر پرجوش تھی، جبکہ ذیشان کی توجہ جب بیٹھی علین پر گئی تو ان کے قدموں میں جا بیٹھا تو علین نے محبت بھری سرخ آنکھوں والی نظر ذیشان کے خوبصورت چہرے پر ڈالی۔ آپ کی لاڈلی کا پورا خیال رکھوں گا یار، سینٹی نہ ہوں۔ وہ علین کی فکریں بخوبی جانتا تھا۔ علین نے مسکرا کر ذیشان کی گال تھپکی۔ نہیں، بس آپ ہی کی یاد آ گئی اس نیوز پر۔ وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے، مجھے تم پر پورا یقین ہے تم ہر طرح زالے کے لیے سوٹیبل ہو، بس اسے اسٹرانگ رہنے کا کہنا، وہ کافی شائع ہے، تمہیں بھی اس پر بھی پریشان ہوتی رہے، سنبھال لینا، اب جاؤ اس کے پاس۔ وہ ماموں کی تھپکی پر مسکرایا اور انیا نے بھی صدقہ اتارتے مبارک دی، جبکہ علیہ نے بھی پیار بھری نگاہ ڈالی ذیشان کے جاتے ہی، جہاں انیا خوشی سے ارمان کے بازو کے سار میں سمٹی ہوئی، علیہ نے بھی علین کے پاس بیٹھے اس کا ہاتھ تھاما، جو علین کو تسلی دینے کا انداز تھا۔ وہ سب خوش تھے اور دگنی خوشی زالے روم میں پہنچ کر تھی، کیونکہ اسے لگا ذیشان نے مہارت سے معاملہ سنبھال لیا۔ تبھی وہ روم میں آیا تو وہ بھاگ کر آتی اس کے کھلے بازوؤں میں پھنسی۔ تھینک یو۔ ابھی سب سے یہ نیوز چھپانے کے لیے ذیشان، مشکور کے ساتھ وہ جذباتی بھی تھی۔ ذیشان کو ہنسی آئی جسے محترم نے بڑی مشکل سے اللہ کو ہونٹوں کے پار دبایا۔ تمہارے لیے کچھ بھی میری جان۔ ذیشان نے اس کا ماتھا چومتے ڈھیروں سکون زالے میں اتارا۔ وہ انوز بلش کر رہی تھی، چہرہ سرخیوں میں نہایا تھا۔ اب بتائیں کس انرجی کی بات کی تھی؟ وہ جلدی سے اس کے سینے کے قریب سرکی جب ذیشان نے اس کی سانسوں پر ویو جماتے اسے اپنے سیر میں جگڑا۔ ذیشان، وہ اسے روکنے کو منمنائی۔ پیار آ رہا ہے مجھے، اور تمہیں سمیٹنا ہوگا مجھے، میرے ہر جذبے سمیت خوبصورت اور مکمل زندگی مبارک ہو جانا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرے ذیشان نے اس کی ہر گھبراہٹ کو ایسی نوعیت سے رات میں بدلا کہ وہ دو جسم ایک کالم میں ڈلتے ڈلتے امر ہو گئے۔ جلال اور ابرش کے ایک ہونے نے یہ ثابت کیا کہ جب اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو بہترین مصلحت شامل رہتی ہے۔ وہ دو جن حالات سے گزر کر ایک دوسرے تک پہنچے تھے، ایک دوسرے کا مرہم بنے، اور پھر بدر اور نادیہ کا بھی ارمان پورا ہوا کہ جس شخص نے ان کی بیٹی کو سنبھالا، آج اس سب نے مل کر جلال کے لیے بھی کچھ اچھا کرے صلہ لوٹایا، اور سب سے نہال علیہ تھی۔ علین کو سکون ملا، خوشیاں مانو سب کی زندگیوں میں ٹھہر گئیں۔ ولیمہ شاندار رہا، اور پھر علین اور علیہ کے پیار کے اثار میں وہ چاروں السن کو خیر آباد کہہ کر روانہ ہو گئے۔ ایک منتھ بعد جا کر ذیشان نے زالے کی مرضی کے بعد بیبی کی نیوز اپنی فیملی میں اوپن کی، اور اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ ویسے تو وہ چار نفوس جانتے تھے، پر سب نے زالے کی پرواہ کی، اور نیوز جب خود زالے کی مرضی کے بعد بریک ہوئی تب یہ مبارکباد دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے لیے منتھ بعد خود علین، علیہ، جلال اور ابرش پاکستان آئے، اور اس پہ وعدہ ارمان اور انیا کے فارم ہاؤس میں کپلز ڈنر ہوا۔ لیکن فرق یہ تھا کہ 3 کے بجائے 4 ہاٹ کپلز نے تباہی مچائی تھی۔ زندگی اپنی خوبصورت ڈگر پر چل نکلی تھی۔ خمار جانم کا ہر کردار خوش و مسرور تھا، سب بے حد آسودہ تھے، اور پھر ان خوشیوں میں کچھ ماہ بعد اضافی دنیا میں تشریف لائے۔ انیا اور ارمان کو اللہ نے بیٹے سے نوازا، اور علیہ نے بھی ایک بیٹے کو جنم دیا، جبکہ ابرش کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، مگر سب سے آفت کپل کے ہاں اکٹھے ٹوئنز تشریف لائے۔ زالے نے 2 بہت ہی صحت مند بچوں کو جنم دیا۔ یہ سچ تھا، اس کی اتنی کم عمری میں ٹوئنز پریگننسی بہت رسکی تھی، پر اسے ذیشان نے اس 9 ماہ ایک لمحہ بھی خود سے دور نہ کیا، اور زالے جس بھی در سے گزری ہو، وہ آفت کا پرکالا خوش تھا کہ اکٹھے ہی 2 بچے آ گئے۔ اب وہ زالے کا فگر کبھی دوبارہ خراب نہ ہونے کا سوچ کر دل کو تسلیاں دیتا پایا گیا۔ 2 بچے سنبھالنے ایک ساتھ مشکل تھے، پر زالے اور ذیشان کو ان کی دادیوں نے فیل ہی نہ ہونے دیا کہ وہ 2 بچوں کے پیرنٹس ہیں، کیونکہ خضرہ ذیشان کو حالہ سنبھالتی تھی، اور حذیفہ ذیشان کو مہرین صاحبہ۔ خود زالے کو چند ماہ اپنے ایکسٹرا بگڑے فگر کو واپس ٹھیک کرنے میں لگے، اور پریگننسی کے بیچ ہی اس کی گریجویشن بھی بہت اچھے رینک سے پوری۔ فگر مینٹین کرنے کے بعد جب خضرہ اور حذیفہ کچھ سنبھل گئے، تب زالے نے میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، اور ذیشان شرافت سے ارمان کے ساتھ بزنس کے لیے سنجیدہ ہوا۔ یہ سب ایک ساتھ خوش تھے، کیونکہ کسی کی لائف میں اب کوئی بصرت باقی نہ تھی۔ علیہ اور علین کی زندگی ان کے بیٹے نے مکمل کی، تو ارمان کی خواہش انیا سے جڑے اس ننھے بچے سے پوری ہوئی، جو فائزہ اور شازمہ کی بھی زندگی بن کر آیا تھا۔ جلال نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ باپ بنے گا، پر ابرش نے زندگی میں آ کر سب کچھ ہوا کے جھونکے سے بدل دیا۔ یہی تھی خمار جانم کی داستان، جو آپ کو بھی کسی خمار میں اختتام تک مبتلا کر کے چھوڑے گی۔ دا اینڈ۔ جی، تو کیسا لگا آپ کو یہ والا ناول؟ مجھے تو اچھا لگا، ہوپ سو آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس کے بعد مجھے کافی ریکویسٹ آ رہی تھی دیوانے سیزن 2 کی کہ وہ اپلوڈ کروں،
تو آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ کیا آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ میں سیزن 2 شروع کروں دیوانے کا. تو چلیں ابھی فی الحال اجازت دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.